TV.
गोरशाई मरहबा, जय हो कल्कि भगवान की। और गोरशाई मरहबा सईदी जी, गोरशाई मरहबा नाजोबा जी, गोरशाई मरहबा साजिदाबा जी, गोरशाई मरहबा अलरा टीम के जो सारे मेंबर्स इतनी मेहनत करके इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार करते हैं, उनको हम मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। एक छोटा सा सूफी सॉन्ग, सिर्फ 2 दिनों का। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद की महरानी में है। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद की में खाने में है। दोनों आलम की हकीकत, दोनों आलम की हकीकत एक में खाने में है। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के में खाने में है। दोनों आलम की हकीकत, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के में खाने में है। जो मजा जीने में नाही, जो मजा जीने में नाही, वो मर जाने में है। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के में खाने में है। मैं की हाँ, एक टॉपिक है वे कि मैं की हाँ, मैं की सी और मैं की करना है। मैं की पहली गल शिक्षा लैण, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਗੋਹਰੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ, ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जो धर्म दा हर एक देख है, कुल कायनात का मालिक है, मखलूक कुल सब कुछ आ जाता है। कुल दे समान की जरूरत होंदी है, पति पत्नी बच्चे वगैरह सब, मतलब जरूरत के मुताबिक हर एक चीज की जरूरत होंदी है घर बनाने दे विच। इसी तरह एक संसार, एक संसार नूं बनाने वास्ते जो भी समान की जरूरत होंदी है, एक नज़र, एक ध्यान दे नाल, मतलब ध्यान लगा के देखो कि उस अकाल पुरख नूं किस किस चीज़ की जरूरत पई होनी है वो संसार बनाने वास्ते। और उन्होंने सारिया चीज़ां इकट्ठियां कर कीतियां और एक जहान बना दिता। और असी इंसान सिर्फ एक छोटे जे परिवार नूं, अपने बीवी बच्चों नूं, अपने भैन भरा नूं, मदर फादर नूं नाल लैके सिर्फ एक छोटी जी चार दीवारी नूं सारा जहान समझण लग जाते हाँ और उन्हों ही सब कुछ मनते हाँ। और उस तो बाद चंगा समझते। और इसी तरह रब अकल रखदी है कि उन्होंने साडे वास्ते की कुछ नहीं किया, सानू उन्होंने पैदा किया, साडे खाण पीण का ध्यान किया, हर एक चीज़ का ध्यान किया। एक छोटी जी सूई तो लैके एक बहुत वड्डा जहाज जो आसमान च भी उड़ता है और समुंदर विच भी चलता है। और होर भी कई ऐसिया चीज़ां ने जो समय समय के मुताबिक वो सानू देंदे रहिंदे ने। और उन्होंने नींद भी नहीं आती, ऊँग तक नहीं आती हैगी, उन्होंने भुख भी नहीं लगती, और फिर भी उस निरंतर चलते रहते हैं और साडा ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਭ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਆਵਾਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਕੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ। ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ, ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਸੀ। ਚੁਗਲਖੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ, ਲੋ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਲਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਲਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਪੜਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੂਕਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਫਸੇ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 70% ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 70-80% ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਜੈਸਿਆਂ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਆਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ, ਔਰ ਮਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਫਟ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਕਢਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਰਾਮਗਿਰੀਆਂ ਔਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਫਸ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਔਰ ਸਭ ਸਬਾਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਫਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਾਮਖੋਰੀਆਂ ਨਫਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਭਾਈ ਭੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਾਲ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਠੀਕ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ, ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਧਰਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੂਰੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਮਡਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ
कि मेरे मदर फादर पिछे आ जाएंगे तो देखणगे। उस तो बाद फिर उसने अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी है और अपना रवैया चेंज कर लेना है। मिसाल सिख धर्म दी, क्योंकि मेरा पिछोकड़ सिख धर्म है। मैं खुद अपनी मैं मतलब ਅਸੀਂ सिख धर्म तो बिलोंग करते हाँ, तो मेरा पिछोकड़ सिख धर्म तो है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जो सिख धर्म की नींव रखी सी, ਤਾਂ परिवार ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੂਰਨ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਲਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤਰ ਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਹਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਫਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗਤ ਬਹੁਤ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਫੀ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੰਗਰ ਪਕਾਏਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਵਰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ 80-90% ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਸਭ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀਵਰਸ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
रूह ही एक सिर्फ एक अफजल चीज है शरीर दे विच इस बुत दे अंदर, क्योंकि शैतान ने अकाल पुरख तो वादा लिया सी और मोहलत लई सी महशर तक। उसने बोलिया सी कि ए अकाल पुरख सिर्फ ओही इंसान मेरे तो बच सकता है जो रूह दी सुनेगा, जो आत्मा दी सुनेगा, क्योंकि रूह आत्मा गलत कामां तो रोकदी है और गलत काम होने तो हमेशा इंसान नू रोकदी है, क्योंकि जो रूह दी आवाज है ना, मन दी आवाज और रूह दी आवाज दोनों अलग अलग ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ, ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਸ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਨ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਂਤਰਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਅ ਸਦਰ, ਦਿਲ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਬੋਧ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਔਰ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਲਨ, ਅਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਈਰਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁੱਡ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਗੋਡ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਪਣਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਬਲੀਸ਼ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨਫਸ ਹੈ ਜੋ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਫਸ ਪਲੀਤ ਨੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ, ਅਸਿਆ ਮੁੱਢੋਂ ਪਲੀਤ ਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਫਸ ਨੇ ਹੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਫਸ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਤੀਫਾ ਕਲਬ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਗਿਫਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਾਮੇ ਮਲਕੂਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਦਿਵਯ ਵਾਹਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਬੇ ਮੁਨੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ, ਅਸਲੀ ਜਹਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮਕਾਮੇ ਜਬਰੂਤ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਬੈਤੁਲ ਮਾਮੂਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਸੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਈਗੋ ਅਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚਮਕਦਾਰ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅੰਧਕਾਰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨਫਸ ਅੰਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਲਤੀਫਾ ਨਫਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਲਤੀਫਾ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤੀਫਾ ਅੰਨਾ ਔਰ ਲਤੀਫਾ ਨਫਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਤੀਫਾ ਅੰਨਾ ਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਔਰ ਬੁਰਾ ਨਫਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਲਤੀਫਾ ਅਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਨਾ ਮੁਕਾਮੇ ਮਹਿਮੂਦ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ तब तक ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤਰੀਫਤਾ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਫਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਲੋਚਨਾ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੂਰ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਗੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਊਲਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਨਿੰਦਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਗੋਡ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਫੀ ਲਗਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੂਫੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮਕਸੂਦ, ਸੂਫੀ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਾਲਿਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੈਨਲ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਰੋਜ਼ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੂਫੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੋ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਲਕੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੁਕਵਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਜਤਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਤਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਅਗਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਣਾ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਪਾਰ ਅਸੀਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਈਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਸਈਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਲਰਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਔਰ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਏ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵੋ। ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਈਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਸਈਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ फैल जाए और सब जो रूहानियत जो गोहरियन जो सही जो सरकार गौर शाही जी दियां रूहां ने वो जल्द तो जल्द अगे आ जान और ये शिक्षा प्राप्त करन। बाकी अगले जदों वारी आएगी उदों बोलांगे। गोहर हाफिज। ঘরসাই মারহাবা। আমি রওশন আরা, ইউনিভার্সাল সুফি অর্ডার এবং আল্লাহ টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। কেমন আছেন আপনারা? আজকে আমি একটা আমাদের বাংলাদেশের মা বোনদের জন্য একটা সুখবর দিতে চাই, যেটা হচ্ছে আমাদের আলরা টিভি আমাদের মহিলাদের জন্য একটা সুফি কোর্স আরম্ভ করেছে।
আম, যেটা আমাদের মহিলাদের জন্য বিরাট একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তো সেই প্রসঙ্গে আমি আজকে কিছু কথা বলবো। কিছু আম, যে শিক্ষাটা, যে টিচিংটা সাইদি দিচ্ছেন সেই সম্পর্কে সামান্য কিছু একটু আপনাদের সাথে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। আমি তো সেইদিন মতো করে তো বলতে পারবো না, এটা সম্ভব না। তো যতটুকু শিখেছি, যতটুকু জেনেছি আম, এই সুফি কোর্স থেকে, সেখান থেকে যত সামান্য প্রাথমিক যেইটা সেটা আমি একটু আপনাদের সাথে আলাপ করবো। তো তার আগে বলে নেই যে এই মহিলা সুফি কোর্সটা যে আমাদের জন্য এটা বিরাট একটা রহমতের ব্যাপার, এটা আপনারা সবাই জানেন। যে আজ পর্যন্ত আমরা জেনে এসেছি যে মহিলারা সুফি হতে পারবে না, এটা আমরা জেনে এসেছি। যেহেতু আমাদের আম, আমরা যে সমাজে বসবাস করি, আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজ, মৌলবাদী সমাজ, বিশেষ করে মৌলবাদী সমাজ, যেটা আমরা আলেম ওলামাদের কথার উপরে আমাদের সমস্ত বিশ্বাস আছে, এবং তাদের কথা অনুযায়ী যে মহিলারা কখনো সুফি হতে পারবে না। তারা সমস্ত সময় সারা জীবন দেখে এসেছি মহিলারা অবহেলিত। তাদের কাজ হচ্ছে, মহিলাদের কাজ, আমরা ধরেই নিয়েছি যে মহিলারা আমরা সংসার করব, আমরা বাচ্চা লালন পালন করব, আমরা স্বামীর সেবা করব। এটা একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছে। এটা একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে সবার মধ্যে যে মহিলারা, এইটার জন্যই মহিলাদের জন্মগ্রহণ করা। এবং আহ আমরা তো শুনে এসেছি যে স্বামীর পায়ের নিচে আহ নারীদের বেহেশত। আহ এই সমস্ত কথা বলে আমাদের মহিলাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়। তো ইউনুসাল গহর, সৈয়দ সৈয়দ ইউনুসাল গহর, সৈয়দনা রিয়াজ আহমেদ গহর শাহীর শিক্ষাকে আমাদের মাঝে আহ, আহ, আমাদের মাঝে আহ, বিলিয়ে দিচ্ছেন বলবো আর কি। বিলিয়ে দিচ্ছেন একটা রহমতের স্বরূপ, একটা রহমতের স্বরূপ আমাদের মহিলাদের জন্য। এটা বিরাট একটা রহমতের স্বরূপ। উনি আমাদের মহিলাদেরকে এই বিশ্বাসটা দিয়েছেন যে আমরা মহিলারাও সুফি হতে পারি। আমাদের আল্লাহ পাক আমাদেরকে পুরুষদের সমান, আমাদের পুরুষদের সমান আহ, অধিকার আমাদেরকে দিয়েছেন। অধিকার বলতে পুরুষদের ভিতরে যা আছে, পুরুষদের ভিতরে যে লতায়েত গুলো আছে, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে, ঠিক একই লতায়েত, সেই একই লতিফা, সেই একই রূপ মহিলাদের মধ্যেও আছে। এতে কোনো ভেদাভেদ নেই, এতে আল্লাহ পাক কোনো ভেদাভেদ রাখেননি। এই সমস্ত মহিলাদের মধ্যে সেই একই রূপ আছে যেটা পুরুষদের মধ্যে আছে, এবং মহিলাদের ভিতরেও সেই আহ, শক্তি আছে, সেই গুণটা আছে যার দ্বারা সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। তো আহ, সে- আমি অনেক, আমি কি বলবো, আমি কৃতজ্ঞতার তো ভাষা নেই। সৈয়দ ইউনুস আল গহরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার কোনো ভাষা নেই যে আমাদেরকে একটা নতুন জন্ম, মানে আমি বলবো যে একটা নতুন জন্ম হয়েছে আমাদের। যে আমরা বুঝতে, এই জিনিসটা তো ধারণা ছিল না আমাদের, যে আমরাও যে আল্লাহর সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবো, এই জিনিসটা তো আমরা জানতামই না। সৈয়দ ইউনুস আল গহর আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে মহিলাদের পক্ষেও সম্ভব, মহিলাদের মধ্যেও সেই রূহ গুলা আছে, যেটাকে জাগ্রত করলে মহিলাদের পক্ষেও একজন অলি আল্লাহর দরজায় পৌঁছানো সম্ভব। এখনকার মহিলারাও রাবেয়া বাসরি হতে পারবে, এখনকার মহিলারাও খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি হতে পারবে। আম, এখনকার মহিলারাও বুল্লে শাহ মতো এত বড় ওলি আল্লাহ হতে পারবে। তাদের মধ্যে সেই পোটেনশিয়াল আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন, এবং সেটাকেই আহ, আহ, সেই ভিতরের যে লতায়েফ গুলা আমাদেরকে আমাদের ভিতরে যে এই এই সুপ্ত অবস্থায় যে আমাদের ভিতরে যে লতায়েত গুলা আছে, আমাদের ভিতরে যে এই পোটেনশিয়ালটা আছে, সেটাকেই জাগ্রত আহ, করছেন, জাগ্রত করছেন। এবং সেটার জন্য এই সুফি কোর্সটা সৈয়দ ইউনুস আল গহর চালু করেছেন, যাতে আমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। এবং সেজন্য তো আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নয়। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি আমার সৈয়দি বা ইউনুস আল গহরের কদমে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তো এখন সৈয়দি ইউনুস আল গহর যে প্রথম দিন যেই শিক্ষাটা আমাদেরকে দিয়েছেন, প্রথম দিন যে লেকচারটা, আপনাদেরকে বলে রাখি যে আসলে 10 দিন হয়ে গিয়েছে সুফি কোর্স, অলরেডি 10th যে 10 দিন
অতিক্রম হয়ে গেছে। তো এই 10 দিনের যে লেসন গুলো আছে সেগুলো সবই আপলোড করা আছে ইউটিউবে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আপনারা চাইলে সেই শিক্ষাটা নিতে পারেন, সেই শিক্ষাটা নিয়ে সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করে আপনারাও আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। আপনারাও আপনাদের ভিতরের রূহ গুলাকে জাগ্রত করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। তো আজকে আমি কিছু যত সামান্য কিছু একটু একটু টাচ করি। যে সুফি মাস্টার ইউনুস আল গওহার, উনি প্রথম দিন যে শিক্ষাটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে আমাদের ভিতরের মানব দেহের ভিতরে যে আমাদের লতিফা গুলা আছে, মানব দেহের ভিতরে লতিফাগুলো রূহ গুলা যেটাকে বলে সেটা আছে মানব, সেটা একজন পুরুষের মধ্যেও যা আছে, একজন মহিলার মধ্যেও তা আছে, এবং সেটা হচ্ছে কলব, রূহ, সিররি, খফি, আকফা, আন্না এবং নাফস। আন্না সেটা হচ্ছে মাথার উপরে থাকে, এবং বুকের বাম পাশে কল্ব থাকে, এবং এর পর থেকে সমস্ত লতিফা গুলা এইভাবে সমান্তরাল ভাবে থাকে, এবং বাম দিকে লতিফার রূহ এটা থাকে, এবং নাফস থাকে পুরুষদের নাভি মূলে, নাফসটা থাকে পুরুষদের নাভি মূলে, এবং মহিলাদের হচ্ছে বুকের মাঝখানে লতিফার নাফসটা। তো এখন মানুষ মানুষ আলোকিত হওয়ার আগে, মানব দেহ আলোকিত হওয়ার আগে, অর্থাৎ মুর্শিদে কামেলের সাথে মুর্শিদে কামেলের সাথে তার সংস্পর্শে আসার আগে, মুর্শিদে কামেলের সংস্পর্শে আসার আগে একজন সাধারণ মানুষের দেহের ভিতরে এই রূহ গুলা, এই রূহ যে সিররি, খফি, ইয়াকফা, তারপর আন্না এবং নাফস, এই রূহগুলা, সমস্ত রূহগুলা লতিফায় কালবের ভিতরে, যেটা হার্টের উপরে, আমাদের হার্টের উপরে লতিফায় কাল থাকে, সেই লতিফায় কালবের ভিতরে বন্দি অবস্থায় থাকে। সাইদি সাইদি এটা বলেছেন যে এই লতিফায় কালবের ভিতরে বন্দি অবস্থায় এই সমস্ত রূহগুলা বন্দি অবস্থায় এগুলো থাকে। আর এর উপরে এই বন্দি এই কালবের উপরে, এই কালবের ভিতরে তো আপনার এই সোল গুলা বন্দি অবস্থায় থাকে, এবং এই কালবের উপরে 4টা পাখি থাকে, 4টা পাখি থাকে। পাখিগুলো হচ্ছে আহ মোরগ। পাখিগুলো হচ্ছে এক মোরগ, কাক, ময়ূর এবং কবুতর। এই পাখিগুলো হচ্ছে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বা নেগেটিভ ট্রেটস, এরা নেগেটিভ ট্রেটস নিয়ে কালবের উপরে অবস্থান করে, কালবের উপরে তারা অবস্থান করছে নেতিবাচক একটা প্রতিবন্ধকতার মতো। এটা একটা হার্ডলের মতো প্রতিবন্ধকতা যেটা বলা হয়, প্রতিবন্ধকতা তালার মতো, সেটা এই 4টা পাখি এই কালবের উপরে বসে আছে। সেটা হচ্ছে মোরগ। মোরগ হচ্ছে এটা লিপ্সার প্রতীক। লিপ্সা, আমাদের ভিতরে যে লিপ্সা বা লাস্ট থাকে সেটার প্রতীক। আর কাক হচ্ছে হিংসার প্রতীক। কাক, মানুষের মনের ভিতরে যে হিংসাটা থাকে সেটা সেটা হচ্ছে কাক। কাক সেটার প্রতীক। আর ময়ূর হচ্ছে কৃপণতা, কৃপণতা যে দোষটা আমাদের মধ্যে আছে সেই কৃপণতা, এবং কবুতর হচ্ছে অহংকার, আমাদের ভিতরে যে অহংকার, আমাদের ভিতরে এই 4টা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য, মানে এই 4টা খারাপ গুণগুলা, এটা আমাদের কালবের উপরে এই পাখির আকারে বসে আছে, এই পাখির আকারে বসে আছে, এবং এর সাথে আছে খান্নাস, যেটা হাতির সুরের মতন, এটা দেখতে হাতির সুরের মতন, এটা খান্নাস, যেটা এটা ঠিক পাশেই আছে, এবং এর নিচে আছে নফস। এই খান্নাসটা কাজ করে হচ্ছে নফসের এজেন্ট হিসেবে, খান্নাসটা কাজ করে, মানে নফস সমস্ত নেগেটিভ ভাইবস, নেগেটিভ নেতিবাচক যে ইগুলা, নার গুলা, নেগেটিভ যে এনার্জি গুলা, সেগুলা কালবের ভিতরে প্রবেশ করা এই নফসের মাধ্যমে, এই খান্নাসের মাধ্যমে। খান্নাস খান্নাস হচ্ছে নফসের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, সাইদি বলেছেন খান্নাস হচ্ছে এজেন্ট হিসেবে, নফসের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এবং এই সমস্ত কিছুর উপরে আছে 1,80,000 জাল, 1,80,000 লেয়ার ওয়েবস। এটা হচ্ছে মাকড়সার জালের মতো 1,80,000 জাল জাল দিয়ে বিছানো। কিসের জাল? এই যে আপনার হিংসা, কৃপণতা, অহংকার, লিপ্সা, রাগ,
এই সমস্ত নেগেটিভ, এই সমস্ত নেতিবাচক যে বৈশিষ্ট্য মানুষের থাকে, সেই সমস্ত নেতিবাচক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলা আহ, এ- ই হিসাবে লেয়ারের মতো কাল্বের উপরে একদম কাল্বটাকে পুরাপুরি উপর থেকে আবরণ দিয়ে রেখেছে। 1,80,000 জালের আবরণ আর কি। জালের আবরণ থাকে 30,000। আর আপনার 30,000 লিপ্সার আবরণ, 30,000 হিংসার আবরণ, 30,000 কৃপণতার আবরণ, এইভাবে করে 1,80,000 আহ, এই নেগেটিভ নেগেটিভ এনার্জি, নেগেটিভ বা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের এই জালগুলা মানুষের কাল্বের উপরে এটা জড়ানো আছে। তো এখন আপনি চিন্তা করেন, এখন আপনি ভাবেন যে এই যে এতগুলা হিংসা বিদ্যে, এই হিংসা, হিংসা, কৃপণতা, অহংকার, লিপ্সা, আল্লাহ তো বলেছেন যে এগুলা কোনোটাই থাকলে, হাদিসে আছে, দয়াল নবী বলেছেন যে বিন্দু পরিমাণে যদি তিল পরিমাণ অহংকার তোমার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাহলে এটা আপনি দেখেন, তাহলে 30,000 আহ 30,000 জাল, এই অহংকারের 30,000 জাল আপনার হৃদয়ের উপরে আছে। কৃপণতার সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার কাল্পটাকে, আপনার হৃদয়টাকে একেবারে উপরে ছেয়ে আছে। তাহলে কিভাবে আপনার এবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, এটা একবার চিন্তা করে দেখেন। এটা কি সম্ভব? আপনি আহ, নামাজ পড়তেছেন, আপনি নামাজ পড়ছেন, রোজা রাখতেছেন, আল্লাহর কাজ, আল্লাহ যা হুকুম দিয়েছে সেই মতো কাজ করছেন, কিন্তু তারপরেও কি আপনার ভিতর থেকে এইগুলা কি আপনি দূর করতে পারছেন আপনার ভিতর থেকে? আপনার কি মনে হয় হিংসা, যেমন হিংসা জিনিসটা আমাদের ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়, আমাদের বাবা মারা শিক্ষা দেয় তুমি হিংসা করা ভালো না, হিংসা করা ভালো না, গীবত করা ভালো না, তোমরা এগুলো থেকে দূরে থাকবা। আমরা কি আদৌ এগুলো থেকে দূরে থাকতে পেরেছি? আপনি একবার চিন্তা করে দেখেন তো, একটু বলেন, আপনি যে বুকের মধ্যে হাত দিয়ে বলেন যে কখনো পেরেছেন? চেষ্টা তো করেছেন অনেক, হয়তো চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হয়? আহ, আহ, আমরা বিশেষ করে আমাদের মহিলাদের মধ্যে তো হিংসা করা, গীবত করা, এগুলা তো মানে একেবারে অহরহ। এটা আমাদের জন্য এক মানে নিত্যদিনের একটা ইয়ে হয়ে গেছে, এটা আমরা কিছু মনেই করি না। 3-4 জন মহিলা আমরা একসাথে বসলাম, আমরা গীবত শুরু করে দিলাম। আমরা একজনের ভালো একটা ড্রেস দেখে আমরা হিংসা, আমার ভিতরে একটা হিংসা চলে আসলো। তো এই হিংসাটা থাকলে কি আপনার এবাদতটা কখনো কবুল ইয়া প্রাপ্ত হবে আপনার মনে হয়? আপনি হিংসা নিয়ে, আপনার ভিতরে হিংসা আছে এটা নিয়ে আপনি নামাজ পড়লেন আল্লাহর কাছে, আহ, আপনি আল্লাহর সমস্ত নেকি কাজগুলা করলেন, কিন্তু এটা কি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবে আপনার মনে হয়? দয়াল নবী বলেছেন যে আহ, দয়াল নবী বলেছেন যে হিংসা মানুষ হাদিসে আছে, দয়াল নবী বলেছেন যে, একটা হাদিস আছে, নবীজি বলেছেন যে হিংসা মানুষের নেকি কাজকে এমন ভাবে ধ্বংস করে দেয় যেরকম শুকনা কাঠকে আগুন আগুন যেভাবে ধ্বংস করে দেয়, আগুন যেভাবে শুকনা কাঠকে পুড়িয়ে দেয়, ঠিক হিংসাও মানুষের নেকি কাজকে সেভাবেই ধ্বংস করে দেয়। তাহলে এখন চিন্তা করেন যে আম, আপনি একদিক দিয়ে নেকি করছেন, আর আপনার ভিতরের যে এই যে হিংসা, আম, তারপরে এই যে নেতিবাচক যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমি বলবো, নেতিবাচক যে বৈশিষ্ট্যগুলো বলবো, লিপ্সা, অহংকার, কৃপণতা, এগুলো আপনার আম, সমস্ত নেকি কাজকে, সমস্ত ভালো কাজকে আপনার আহ, নষ্ট করে দিচ্ছে। এই যে দেখেন আপনি নিজেই চিন্তা করেন যে অনেক মানুষ আছে, যেমন তারা হজ করে এসেছে, হজ করে আসার পরে আমরা দেখি যে তারা এই যে ঘুষ খাচ্ছে, আহ ঘুষ খাচ্ছে, তারপর নানান রকম দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। কেন? সেটা আমরা আমরা বলি না যে হজ করে এসেও এরকম করছে, তাহলে তার হজের কি লাভ? কেন? কেন এটা আমরা করছি? কারণ আমাদের ভিতরের যে কাল্বের মধ্যে এই যে রুহগুলা বন্দি অবস্থায় আছে, এবং এই যে কাল্বের উপরে পাখিগুলা আছে, আহ, নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের যে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে যে পাখিগুলো বসে আছে, প্রতিবন্ধকতা, এইটার কারণেই আমরা এগুলো করে থাকি।
আমরা হাজার চেষ্টা করলেও এটা আমরা সম্ভব না, আমরা নিজেকে ফিরিয়ে আনতে পারি না, ফিরিয়ে রাখতে পারি না। বাবা মা শিক্ষা দিচ্ছে হিংসা করো না, ছোটবেলা থেকে তো এই মিথ্যা বলো না, হিংসা করো না, কৃপণতা করো না, মানুষকে দাও, কিন্তু আলটিমেটলি এটা কোনো কাজে আসছে না, বা আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। তো এই জালগুলা আহ, সরানোর জন্য কালবের থেকে এই যে জালগুলা 1,80,000 এর জাল, আহ, এটা সরিয়ে এই রুহগুলাকে স্বাধীন করার জন্য যে প্রসেসটা দরকার সেটা হচ্ছে মুর্শিদে কামিলের কাছে আছে, কামিল মুর্শিদ। এজন্য আল্লাপাক কোরআনে বলেছেন, উম আহ, আহ, কোরআনে সূরা আল্লাপাক সূরা কাহাফে বলেছেন, 17 নম্বর আয়াত, 17 নম্বর আয়াতে, সূরা আল কাহাফ, এটাতে বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত দিতে চান তাকে পথ প্রদর্শক দান করেন, আর যাকে গোমরাহ করতে চান তাকে কখনোই ওলি মুর্শিদ আতা করেন না। তো এখানে কোরআনেই তো আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে যাকে হেদায়েত দিতে চান, অর্থাৎ যাকে হেদায়েত দিতে চান, অর্থাৎ যাকে এই সমস্ত আহ, এই সমস্ত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে আল্লাহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাতে চান, আল্লাহ পাক তাদের সাথে সম্পর্ক করতে চান, তো তাদেরকেই একমাত্র মুর্শিদে কামিল পথ প্রদর্শক দান করেন। পথ প্রদর্শক করতে হচ্ছে, এখানে পথ প্রদর্শক আল্লাহ পাক বুঝিয়েছেন মুর্শিদে কামিলই হচ্ছে একদম পথ প্রদর্শক, যে আল্লাহর পথে আপনাকে, আল্লাহর রাস্তা আপনাকে দেখাবে, আল্লাহর পথে আপনাকে নিয়ে যাবে। তো তো এখন এই আহ, আহ, আমাদের এই ভিতরের যে কালবের মধ্যে এই যে জালে 1,80,000 জালটা আছে, তাহলে এটা কিভাবে মুর্শিদে কামেল কিভাবে এটাকে সরানো, সেটা হচ্ছে মুর্শিদে কামেল তার নেক দৃষ্টিতে ডিভাইন এনার্জির মাধ্যমে, যেটাকে নজর বলে, নজরে করমে, উনি এই সমস্ত জাল ডিভাইন এনার্জির মাধ্যমে এই জালগুলাকে উনি আহ, আলাদা করে এই জালগুলাকে সরিয়ে এই ভিতরের রুহ গুলাকে উনি বন্দি অবস্থা থেকে উনি উন্মুক্ত করে দিবেন। বন্দি অবস্থা থেকে উনি এই আহ, যে ভিতরের আমাদের যে রুহ গুলা আছে সেগুলাকে উনি বন্দি অবস্থা থেকে খুলে দিবেন। একমাত্র মুর্শিদে কামেলের পক্ষে সম্ভব, কারণ মুর্শিদে কামেল আহ, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের একটা রোগ বলতে পারেন। মানে একটা টিউমার যদি হয়, ডাক্তার একজন রোগীর একটা টিউমার হলো, ডাক্তার সেটাকে লেজার অপারেশন করে, সেটা রে এর মাধ্যমে সেই অপারেশনটা করেন, সেটাকে দূর করেন। তো ঠিক সেরকমই একজন মুর্শিদে কামেল একজন ডাক্তারের মতন ভূমিকা পালন করে। সে এই 1,80,000 আহ 1,80,000 পর্দাকে উনি এটাকে সরিয়ে এই রূহ গুলাকে উনি স্বাধীন করে দেয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কোরআনে সূরা আজ-জুমারে 22 নম্বর আয়াতে বলেছেন, সেই ব্যক্তি যে ইসলামের জন্য আল্লাহর নামে সারায় সাদর বা বক্ষ উন্মোচন করে নিল, সে তার রবের পক্ষ থেকে নূর লাভ করবে। সেই ব্যক্তি যে ইসলামের জন্য আল্লাহর নামে সারায় সাদর বা বক্ষ উন্মোচন করে নিল, সে তার রবের পক্ষ থেকে নূর লাভ করবে। অর্থাৎ এই যে বক্ষ উন্মোচন, এটাই বক্ষ উন্মোচন। অর্থাৎ এই যে ভিতরে যে কালবের ভিতরে, আমাদের হৃদয়ের ভিতরে আহ, এই যে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলা আছে সেগুলাকে মুর্শিদে কামেল এক এক করে সমস্ত সরিয়ে, এগুলার জাল সরিয়ে ওনার ডিভাইন এনার্জির মাধ্যমে এই সমস্ত জাল সরিয়ে উনি বক্ষটাকে উন্মোচন করে, এবং সমস্ত লতিফা গুলোকে আস্তে আস্তে উনি জাগ্রত করে। তখন সমস্ত শরীরের মধ্যে ডিভাইন এনার্জি
এই ডিভাইন এনার্জি যেটা নূর বলে, সেই নূর দ্বারা উনি আমাদেরকে পবিত্র করে, আমাদের ভিতরটাকে পবিত্র করে। জিকিরের তারপর হচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে জিকিরে কাল্ব, যেটা জিকিরে কাল্বের উনি আমাদেরকে জিকিরে কাল্ব দান করেন। জিকিরে কাল্বের মাধ্যমে আমাদের ভিতরে একটা নূর তৈরি হয়, জিকিরে কাল্বের মাধ্যমে নূর তৈরি হয়, এবং সেই নূর নূর আস্তে 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 সমস্ত লতিফাকে পবিত্র করে দেয়। সমস্ত লতিফাকে পবিত্র করে দেয় আস্তে আস্তে। তখন আহ আমাদের ভিতর থেকে আহ এই এই যে আহ, হিংসা, হিংসা বিদ্বেষ, তারপরে হচ্ছে কৃপণতা, অহংকার, লিপ্সা, আহ এইগুলা আস্তে আস্তে দূর হতে থাকে। তো তো এখন আমি আহ, যে নিজের মতো করে আসলে বলার চেষ্টা করেছি। নিজের মতো করে আমি যতটুকু বুঝেছি আসলে এইটুকু, এই এত অল্প সময়ে বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব না। আম, আমি যতটুকু বুঝেছি তার কিছুটা মানে কিছুটা বলার চেষ্টা করেছি মাত্র। বলার চেষ্টা করেছি মাত্র, কারণ এটা অনেক ভুল হতে পারে। আমার কথায় হয়তো ভুল হতে পারে, তো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আলরা টিভিতে এই সুফি কোর্সটা দেখেন। এই সুফি কোর্সটা দেখে নিজেকে আলোকিত করেন। নিজের নিজেকে আলোকিত করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আপনারা আসেন আলরা টিভিতে, এই কোর্সে আপনারা অংশগ্রহণ করেন। এই এই যে এত পুরুষ শাসিত সমাজে তারা সব সময়, একটা উদাহরণ দেই, যেমন আহ, একটা যেমন একজন পুরুষ মানুষ সে একজন মুর্শিদের কাছে গেল, মুর্শিদের কাছে গেল, তার স্ত্রীও গেল, কিন্তু সে আহ, আহ, সেই ওই স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে না তুমি সংসারের কাজ করো, তুমি সংসারের, সে নিজে বেশি যাবে, কিন্তু স্ত্রী যখন যেতে চাইবে, স্ত্রী যখন যেতে চায়, আমার নিজের পরিচিতর মধ্যেই একজন আছে, যখন তারা মুর্শিদের দুজনই একই মুর্শিদের ইয়ে ছিলেন, মুরিদ ছিলেন। তো স্বামী যেত, কিন্তু স্ত্রী যেতে চাইলেও তাকে বাধা দাও, তো যে আহ, তোমাদের তুমি গিয়ে কি করবে, এত বেশি তো তোমার যাওয়ার দরকার নেই, তুমি সংসার করো, তুমি বাচ্চা দেখো, তোমার সংসারের কাজ আছে, রান্না বান্না করো। তোমার তো ওইখানে গিয়ে তো সময় দেওয়ার দরকার নেই, কারণ তোমরা তো কখনো, মহিলারা কখনো ওলি হতে পারে না। এটা আমার পরিচিতই একজনের এটা বক্তব্য, আমি নিজেই, মানে উনি দুঃখ করেছেন আমার কাছে যে এরকম আমার স্বামী আমাকে এরকম বলে। তো এটা একদম সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে মহিলারা অলি হতে পারবে না। মহিলা সাইদি সাইদি ইউনুস আল গওহার উনি বলেছেন যে এই কোর্সটা যারা সাকসেসফুলি সম্পন্ন করবে, তারা এক একজন আহ রাবেয়া আল বাসরির মতন অলি আল্লাহ হয়ে উঠবেন, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির মতো এক একজন অলি আল্লাহ হয়ে উঠবেন, হাজার বুল্লে শাহর মতো একজন উলি আল্লাহ হয়ে উঠবেন, তাদের পক্ষে এটা সম্ভব। তো আপনারা এত বড় একটা নিয়ামতের ডালা আমাদের সামনে আল্লাহ পাক উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যে আসো ডালার থেকে তোমরা নিয়ামত নিয়ে যাও, কিন্তু আমরা বুঝি না, আমরা বুঝতেছি না। তো আপনারা আসেন, আপনাদের আমার বাংলাদেশের, বিশেষ করে আমার বাংলাদেশের বোনদেরকে আমি বলছি, বাংলাদেশের বোনদেরকে আমরা বলছি, আপনারা আলরা টিভি সাবস্ক্রাইব করেন, সাবস্ক্রাইব করে আপনারা সুফি কোর্সটা, মহিলাদের জন্য যে সুফি কোর্সটা সাইদি ইউনুস আল গওহার এত কষ্ট, এত শ্রম ব্যয় করে, এত সময় দিয়ে উনি আমাদের জন্য এই জিনিসটা নিয়ে আসছেন। আহ এই রহমতের ডালাটা আমাদের মহিলাদের জন্য নিয়ে আসছেন, তার জন্য তো আমাদের কৃতজ্ঞতার কোনো ভাষাই নেই। উনি আমাদের জন্য এক উনি আমাদের জন্য এত নিজের শ্রম, নিজের সময়, আহ, সমস্ত কিছু উনি আহ, ব্যয় করে, অথচ আমাদের আমাদের কিন্তু কিচ্ছু করতে হচ্ছে না। আপনি ঘরে বসেই এই কোর্সটা আপনি নিতে পারবেন, এই শিক্ষাটা আপনি গ্রহণ করতে পারবেন ঘরে বসে, আপনার কোনো টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে না, কোনো কিছু আপনার কোনো টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে না, কোনো শ্রম ব্যয় হচ্ছে না, কিছু করতে হচ্ছে না। শুধু আপনি ঘরে বসে আলরা টিভি সাবস্ক্রাইব করে আপনি এটা দেখবেন, দেখে আপনি নিজেই আপনার ভাগ্যকে
পরিবর্তন করতে পারেন, আপনি নিজেই একজন ওলি আল্লাহ হয়ে উঠতে পারেন ইনশাল্লাহ। সৈয়দ ইউনূস বলেছেন, গহর বলেছেন যে আহ, একজন মহিলা সে ওলি আল্লাহ হয়ে উঠতে পারে যদি সে সাকসেসফুলি এই কোর্সটা কমপ্লিট করে। তো আজকে এই পর্যন্তই। সময় অনেক অল্প, আমি যেটুকু বলেছি আমার হয়তো ভুল ত্রুটি হয়েছে, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং আপনারা আলবা টিভি দেখেন এবং সুফি কোর্সে বিস্তারিত ভাবে 10 দিন হয়ে গেছে, এগুলো সব আপলোড করা আছে ইউটিউবে। তা আপনারা দেখেন, দেখে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করেন। আচ্ছা, আল্লাহ হাফিজ, গহর হাফিজ। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص واحد الوحید سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب میں نہایت محبت و عقیدت، ادب و احترام کے ساتھ سوگت کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، پروگرام دین اللہ کی مرآت القرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ ALRA ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی تصنیف کردہ کتاب مقدس دین الہی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم الہامی کتاب ہے اور علم لدنی کا شاہکار ہے، جس میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے دین اللہ کے راز کھولے ہیں۔ وہ دین اللہ جس کا ذکر سورہ نصر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے وقت میں آپ مشاہدہ فرمائیں گے کہ انسانیت جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر اس دین اللہ کی حقیقت بیان فرمائی اور اس کے حوالے سے جو علوم و معارف اور جو اسرار الہی ہیں وہ بیان فرمائے، اور بتایا کہ یہ دین اللہ دین الہی ہے، عشق الہی ہے، وصل الہی ہے، اور یہ دین فطرت ہے، دین قیم ہے، جس کو قرآن مجید نے دین خالص کہا، دین قیم کہا، دین فطرت کہا، اور بہت سارے اسماء سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قرآن مجید میں یاد فرمایا۔ دراصل یہ وہ دین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امر کن کے ذریعے ارواح کو تخلیق فرمایا تو اس وقت ان سے عہد الست لیا اور فرمایا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح نے یک آواز ہو کر عرض کی کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو ان کا پہلا اقرار تھا، اس کی وجہ سے ان کی فطرت میں معرفت الہی اور محبت الہی رکھ دی۔ بعد میں دنیا کا نظارہ دکھایا، اقوا کا نظارہ دکھایا، بعد کے معاملات کچھ اور ہو گئے، وہ تقدیر کی صورت میں سامنے آئے، لیکن جو فطرت تھی وہ محبت اور معرفت الہی تھی۔ اور ان ارواح کو پھر جب اس عالم اجسام میں بھیجا تو وہی دین فطرت ان ارواح کی فطرت تھا، محبت الہی ان کی فطرت میں شامل تھی، معرفت الہی ان کی فطرت میں شامل تھی۔ جتنے انبیاء کرام آئے وہ اسی دین فطرت کی یاد دہانی کرانے کے لیے اس دنیا میں انسانوں کے لیے تشریف لائے، اور وہ دین فطرت دراصل وحدت و توحید کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل و وصال کا دین ہے، معرفت الہی حاصل کرنے کا دین ہے۔ جب انسان قرب الہی میں چلا جاتا ہے، اللہ کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ وحدت اور توحید اختیار کر لیتا ہے، مقام ولایت اس کو نصیب ہو جاتا ہے، مقام فقر اس کو نصیب ہو جاتا ہے، فنا بقا لقا کے مراتب طے کرتا ہے۔ تو یہ جب عشق الہی تک بندہ پہنچ جاتا ہے، وہ عشق الہی دراصل وہ دین فطرت اللہ کا دین ہے۔ تو انبیاء کرام اس دین کے داعی ہوئے، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے
تو پھر آپ نے جب اپنی قوم کو، انسانوں کو اس دین فطرت کی طرف بلایا اپنی حکمت بالغہ کے مطابق، تو پھر آپ کی آمد کے بعد، کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں، تو آپ کے بعد جو انبیاء کرام آئے وہ سارے اسی دین فطرت والے ہوئے، اور ملت ابراہیمی اس دین فطرت کو قرار دیا گیا، اور سارے ملت ابراہیمی میں ہوئے، حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اسی دین فطرت، دین ملت ابراہیم کے اندر آپ کا بھی اسی سے تعلق تھا۔ تو بہت سارے اولیاء اللہ بھی اسی ملت ابراہیم والے ہوئے، اور جو مسلمان ہیں، اصل مسلمان وہ ملت ابراہیمی والے ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہوتے ہیں، اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہیں۔ تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس کے اندر اس دین کی تعلیم بھی دی ہے، تربیت بھی دی ہے، روحانی مقامات اور اسرار الہی بھی بیان فرمائے ہیں، باطن کے جو ترقیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس دین فطرت میں انسان داخل ہو سکتا ہے، اس کو اپنے اندر اجاگر کر سکتا ہے، ملت ابراہیمی کو کس طرح اپنا سکتا ہے۔ اور صرف بتایا نہیں بلکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا یہ فیضان نظر ہے کہ آپ بالعموم کل انسانیت کو اور بالخصوص اہل اسلام کو یہ دولت اپنی فیض نظر سے عطا فرما رہے ہیں، یہ باطنی روحانی دولت، یہ قرب الہی کی دولت، یہ وصل الہی کی دولت۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں، جتنی باتیں ہیں، جتنے اسرار و رموز ہیں، اور جو علوم و معارف سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر بیان فرمائے ہیں، ہم اس پروگرام میں ان تمام چیزوں کا قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کے آئینے میں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے اور روشنی میں احاطہ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان معاملات کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ پھر وہ محدثین اور مفسرین جنہوں نے ان آیات کی تفسیر اور ان احادیث کی توضیح و تشریح کی ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں، علماء ربانی کیا کہتے ہیں، اسلاف امت، اکابرین امت نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ اس پروگرام میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں کا جائزہ لیتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس کے سر وقت پر ایک عبارت تحریر فرمائی کہ یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے تحفہ ہے۔ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے متلاشی کون ہوتے ہیں، اور اس بارے میں ہم نے بہت ساری آیات قرآنی کا مطالعہ کیا، بہت سارے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، اور اب ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا کلام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی دین فطرت کے حوالے سے اپنے کلام میں بہت کچھ فرمایا ہے، امام مہدی سرکار ریاض احمد گوہر شاہی کے حوالے سے بہت کچھ فرمایا ہے۔ اور پھر جب سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرمائی، تو آپ نے سیدی یونس الگوہر کے قلب انور کو منتخب فرمایا اور اس میں جلوہ گری فرمائی، اور سیدی یونس الگوہر کو اپنا نمائندہ خاص الخاص پوری دنیا کے اندر واحد اور وحید نمائندہ آپ نے مقرر فرمایا، اور پردہ یونس میں، صورت یونس میں جلوہ گری فرما کر پہلے سے کبھی تر انداز میں اپنا پیغام، اپنا فیضان کل انسانیت کو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی عطا فرما رہے ہیں۔ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں بھی بہت کچھ فرمایا ہے، اور سیدی یونس الگوہر کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، اور کتاب مقدس دین الہی میں جو علوم و معارف ہیں، جو ملت ابراہیم ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑا کچھ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کہا، اور جو پیروکاران امام مہدی ہیں، اور یہ جو پیغام ہے کل انسانیت کے لیے، اس حوالے سے بھی بڑا کچھ کہا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نظم طلوع اسلام کا ہم نے انتخاب کیا اور اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں ان کو بھی ہم قرآن مجید کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔
تو چلتے چلتے ہم اس شعر پر پہنچے تھے کہ عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بال و پر نکلے، ستارے شام کے خون شبق میں ڈوب کر نکلے۔ تو اس شعر کی کل میں نے آپ احباب کے سامنے کافی تشریح کی تھی، لیکن ایک حدیث شریف جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس کو میں دوبارہ تھوڑا سا پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ وہ بڑی خاص حدیث ہے اور وہ سب احباب کو ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اہل فقر کے لیے، فقرائے ربانی کے لیے کیا کچھ فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کی عظمت کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو اس حدیث میں مقامات بیان کیے گئے ہیں فقر کے، اور یہ جو عظمتیں بیان کی ہیں حضور پاک نے، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سیدی یونس الگوہر یہ دولت آج انسانیت کو عام طور پر عطا فرما رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دین فطرت میں داخل ہونے والی بات ہے۔ تو اس لیے میں کل یہ حدیث میں نے پیش تو کی تھی، لیکن میں دوبارہ وہ حدیث دہرانا چاہوں گا تاکہ سب احباب اس کی طرف مکمل متوجہ ہو سکیں اور ازبر کر سکیں اسے۔ یہ حدیث شریف بہت ساری کتابوں میں جو ہے وہ روایت کی گئی ہے، ابو داؤد نے بھی، بہقی نے بھی، منذری نے، اسی طریقے سے ابن کثیر نے اور البانی نے اور محدث الوادعی نے اور محدث شعیب الارناؤوط نے، اس طرح اور بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں اسی طریقے سے الفاظ ایک ہی ہیں، اور راوی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن سب نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے۔ عن عمر بن خطاب، عمر فاروق سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے اناس ہیں، کچھ ایسے انسان ہیں۔ عباد اللہ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو رب کے لیے مٹا دینے والے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے رب کی رضا کو پا لیا اور اپنی رضا کو فنا کر دیا، جو مقام راضیہ مرضیہ پر جا کر مقام عبودیت انہوں نے حاصل کر لیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، یعنی راضیہ مرضیہ کا مقام حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کے عباد میں داخل ہو گئے، یعنی مقام ولایت کا انہوں نے ایک عظیم مرتبہ حاصل کر لیا۔ تو ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایسے بندوں میں کچھ انسان ایسے ہیں، ما ہم بے انبیاء، جو انبیاء بھی نہیں ہیں، ولا شہداء، اور وہ شہداء بھی نہیں ہیں۔ ویسے تو انبیاء کرام کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسی طریقے سے شہداء کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی بھی نہیں ہیں اور شہید بھی نہیں ہیں، لیکن یغبطو ہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ تعالی، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا قرب دیکھ کر ان ایسے ہی جو عباد اللہ ہیں، ان کا رب کے قرب، رب کی قربت کو دیکھ کر اور ان کا رب کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو دیکھ کر ان پر انبیاء کرام بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ تو یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن پر انبیاء رشک کر رہے ہیں۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ کیسی عظیم ذاتیں ہیں کہ جن پر انبیاء رشک کر رہے ہیں، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان پر شہداء رشک کر رہے ہیں یوم القیامہ، قیامت والے دن، جو مکان ہے من اللہ تعالی، اللہ کے ہاں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، آپ ہمیں کن کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ ان کے صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے کہ آپ ہمیں خبر تو دے رہے ہیں لیکن وہ ہیں کون؟ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، تو پھر وہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم قوم، وہ ایک ایسی قوم ہیں، تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا، فرمایا وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو صرف اللہ کی طرف سے ملنے والی روحانی قوت، روحانیت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں،
نہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ اور تعلق ہے، اور نہ ہی کوئی مال و اسباب کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وہ مال و اسباب دیتے ہوں گے. نہیں، نہ مال کا رشتہ ہے، نہ مال کا تعلق ہے، اور نہ ہی کوئی رشتہ داری کا تعلق ہے، خونی رشتہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کی روحانیت، اللہ نے جو ان کو روح عطا فرمائی، جو اپنا نور عطا فرمایا، جو اپنا جلوہ عطا فرمایا، اس جلوے کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے آپس میں وہ محبت کریں گے. تو اب اگر ان کو آپ دیکھیں تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جو کتاب مقدس دین الہی تحریر فرمایا، آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے باقاعدہ اس کتاب مقدس کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہوئی ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ اس دین میں داخل ہوں گے. مذاہب ان کے اپنے اپنے ہوں گے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادتیں بھی کریں گے، لیکن دلوں سے وہ ایک ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے قلوب کے اندر ایک ہی نور جلوہ گر ہو جائے گا. اور وہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر اپنی نظر سے وہ نور ان کے قلوب کے اندر داخل فرما رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں. اور آج عملی طور پر ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نور ہے، جو اس میں اللہ کا نور ہے اور جو انسانیت کے قلوب کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو جن جن کے اندر وہ نور سرایت کرتا جا رہا ہے، مذہب ان کا کوئی بھی ہے، کسی مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتے ہوں، لیکن آپس میں وہ بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں وہ ان کو محبت ہو گئی، آپس میں ان کو پیار ہو گیا. اور اس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ہے، یا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا، دلوں میں الفت ڈال دی ایک دوسرے کے دل میں. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور یہ نعمت سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سیدی یونس الگوہر اس دور میں انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں. اور عملی طور پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جس جس کے اندر وہ نور الہی سرایت کرتا جا رہا ہے، مذہب ان کا کوئی بھی ہے لیکن آپس میں وہ محبت کرنے والے ہو گئے، نفرتیں ختم ہو گئی، فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے، اور مذاہب کی وجہ سے جو آپس میں بغض و عنایت تھا وہ ختم ہو رہا ہے، نسل پرستی ختم ہو رہی ہے، قوم پرستی ختم ہو رہی ہے، رنگ کی جو تفریق ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور صرف اس نور الہی کی وجہ سے جو نگاہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور نگاہ سیدی یونس الگوہر سے لوگوں کے قلوب کے اندر اتر رہا ہے، اسی وجہ سے آپس میں وہ سارے بھائی بھائی ہو رہے ہیں. تو اسی کا ذکر اس حدیث شریف میں بھی آیا ہے. تو دیکھ لیں کہ کتنی عظیم ذات اس دور میں جلوہ گر ہے، اور کتنا عظیم فیضان محبت و معرفت اس دور میں بٹ رہا ہے، انسانیت کو عطا کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے فقیر بھی ہوں گے کہ جن کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، ان کا اللہ کا قرب دیکھ کر اور اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر جو ہے وہ رشک کریں گے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ کون ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ، کہ اللہ کی روح کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے آنے والی روحانیت کی وجہ سے، انوار الہی کی وجہ سے، تجلیات الہی کی وجہ سے، اور اس نور الہی کی وجہ سے، انوار الہی جو ان کے قلوب کے اندر داخل ہوں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے. کوئی ان کی رشتہ داری بھی نہیں ہوگی، کوئی ان کی تعلق داری بھی نہیں ہوگی، کوئی مال و دولت کا لالچ یا کوئی منافع اس میں شامل نہیں ہوگا. فرمایا فواللہ وجوہہم لنور، ان کے چہرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس اللہ کی قسم ان کے چہرے یقیناً نور ہی ہوں گے، یعنی کہ ان کے چہرے نور ہو جائیں گے. وانہم علی نور، اور وہ جہاں بیٹھے ہوں گے وہ مقام بھی نور ہی ہوگا، نور کے اوپر نوری چہرے جلوہ گر ہوں گے. لا یخافون اذا خاف الناس، اس دن سارے انسان بڑے خوف میں مبتلا ہوں گے. اس دن جو ہے وہ لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے ہوں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا.
कलेजे फटे होंगे, यौम यरदाअत कुल्लु मुर्दिअतिन हमला, उस दिन जो है वो हर हामला औरत का हमल गिर जाएगा, इतना शदीद खौफ होगा, इतना शदीद दहशत होगी, वहशत होगी। और इंसान, हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। इरशाद फरमाया यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शाअनुन युग़नीहि। उस वक्त जबकि इतनी खौफ व हरास की कैफियत होगी कि इंसान इंसान को पहचानने से इनकार कर देगा, रिश्ते भूल जाएंगे, ताल्लुक भूल जाएंगे, दोस्तियां भूल जाएंगी, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी। हर इंसान कह रहा होगा कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर करम फरमा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। उस वक्त ला यखाफून, उनको कोई खौफ ही नहीं होगा, वो बड़े खुशो खरम होंगे, वो बड़े मजे में होंगे। वला यहज़नून इज़ा हज़िन अन्नास, और जब लोग गमगीन होंगे तो उनको कोई गम, ये सारी दुनिया गम व अंदोह में डूबी होगी, सारी इंसानियत गम व अंदोह के अंदर डूबी होगी, लेकिन उनको कोई गम ही नहीं होगा। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जो सूरह यूनुस की आयत है, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के दोस्त होंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लिहाजा उन पर न कोई खौफ होगा और न कोई गम होगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। तो गोया ये वो दौलत है जो सरकार इमाम महदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही और सैयदी यूनुस अलगौहर इंसानियत को अता फरमा रहे हैं कि जिस पर अंबिया भी रश्क करेंगे, जिस पर और जो है वो शुहदा भी रश्क करेंगे, और अल्लाह के यहाँ जिन लोगों को ये मोहब्बत इलाही की दौलत मिल जाएगी, मार्फत इलाही की दौलत मिल जाएगी, इश्क इलाही की दौलत मिल जाएगी, और जो लोग दीन फितरत दीन इलाही में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ उनका मकाम मर्तबा इतना अजीम होगा कि जिस तरह उनका जिक्र नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है। तो मैंने जो है ना ये हदीस स्पेशली दोबारा आप अहबाब के सामने पेश की है ताकि आप गौर करें कि कितनी अजीम दौलत और नेमत सरकार इमाम महदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही और सैयदी यूनुस अलगौहर इंसानियत को अता फरमाए। आगे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बन कर गौहर निकले। अब इस शेर की हमने तशरीह करनी है कि हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले। अब ये दरिया कौन सा है जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने यहाँ इस शेर में फरमाया, हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाला। आप किताब मुक़द्दस दीन इलाही का मुतालिया करें तो सरकार इमाम महदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने बाकायदा ये जुमला वहाँ तहरीर फरमाया, जिसमें सारे दरिया आकर मिलते हैं वो समंदर कहलाता है, और जिस दीन में आकर सारे दीन जम हो जाते हैं वो दीन इलाही इश्क़ इलाही। यानी असल में ये जो है ना दरिया, यहाँ अल्लामा इकबाल ने भी जो दरिया से मुराद है वो दीन इलाही दिया है, इश्क़ इलाही दिया है, मोहब्बत इलाही, मिल्लत इब्राहीम, दीन फितरत लिया है। हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया, पहले दौर में जिन लोगों को ये दौलत लाजवाब दीन इलाही, दीनुल्लाह की, दीन फितरत की नसीब हो गई, हासिल हो गई, तो वो तो उसी में गर्क हो गए और वो दीन इलाही का एक कतरा बन गए, वो अल्लाह के दीन में शामिल हो गए और वो उसकी गहराइयों में उतरे और उन्होंने दीन अल्लाह के जरिए मोहब्बत इलाही और इसके इलाही खुद भी हासिल की, इंसानियत को भी अता की, मार्फत इलाही खुद भी हासिल की, इंसानियत को भी अता की अंबिया किराम ने और खास खास औलिया अल्लाह ने। फरमाया वो तो गुजर गए, हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, लेकिन फरमाया उनका दौर गुजर गया, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले। तो लेकिन इस दौर में हुआ ये कि जब वही फैजान देने के लिए सरकार इमाम महदी सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही तशरीफ लाए तो मखलूक खुदा उस दौलत से नाबल्द थी, बेबहरा थी, उसको जानती नहीं थी, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, कि वो ऐसा दीन है कि जिसको
انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے، علم نہیں رکھتی ہے، تو چونکہ لوگ لا علم تھے، جاننے والے نہیں تھے، لہذا انہوں نے مخالفت کی بھی انتہا کر دی، انہوں نے دشمنی کی بھی انتہا کر دی۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا راستہ روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا۔ سیدی یونس الگوہر کو اس کام سے روکنے کے لیے ہر طریقے سے جو ہے وہ مخالفین نے کوشش کی، لیکن ہوا کیا؟ تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، لیکن وہ گوہر شاہی ہی کیا کہ جو دنیا سے دب جائے، وہ مخالفت سے ختم ہو جائے، وہ دین الہی ہی کیا کہ جو کسی کی دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے اپنے مقام تک نہ پہنچے اور اپنے عروج کو نہ پائے، تو وہ حالات بدلتے رہے، مخالفتیں ہوتی رہیں، لیکن گوہر شاہی اپنی شان کے ساتھ پھر جلوہ گر ہے اور انسانیت کو وہ گوہر عطا ہو رہا ہے۔ فرمایا سیدی نے ارشاد فرمایا، اے مٹی کے انسان، گوہر کے قدموں سے چمٹ جا، وہ تجھے زمرد بنا لیں۔ تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی انسانیت کو مقام رفیع عطا فرما رہے ہیں۔ سیدی یونس الگوہر وہ دولت لازوال انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ اب چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے تو میں بات ابھی زیادہ نہیں کر سکوں گا، لیکن انشاءاللہ ہم کل اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین الہی، وصل الہی، عشق الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی یونس الگوہر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا یہ فیضان نظر حاصل کر کے ہمیں وصل الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقام فنا بقا لقا حاصل کر کے فقر الہی میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Gohar Shahi Marhaba, I hope you all well. My name is Urfa Mujaddidi, and today I will discuss the few important features of the Women Sufi course, which has been discussed in the Women Sufi course lectures by Sayyidi. And my topics and the topics I'm going to cover today are the two important topics, which are very important and very essential, especially for women. And these topics are Sufi woman as a mother, and number two is Sufi woman as a wife. So first, I'm going to discuss the role of a Sufi woman as a mother. So as Sayyidi started his lecture with a story and a miracle by Sheikh Abdul Qadir Jilani, Rahmatullah Alayh, Ghaus-e Azam, and he discussed and he said that Sheikh Abdul Qadir Jilani was born with 17 parts of the Holy Quran. And one other thing he mentioned is that he wouldn't drink milk or water in the holy month of Ramadan. If we listen to that, we must think that it's the miracle of Sheikh Abdul Qadir Jilani, but it's not a miracle of Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayh, as Sayyidi said. It's a miracle of his mother, who was a Sufi woman. And then he discussed what is the role and what is the secret behind this miracle which a Sufi woman has a role in. So Sayyidi discussed this very briefly. I'm gonna conclude it. So Sayyidi gave us the internal description of a Sufi woman, what is inside her. As you know that Sufi woman is someone whose all subtleties are enlightened, especially her heart is enlightened, and her all souls emanates divine energy. So when she becomes pregnant and when she is conceiving a baby and the baby is being born in her womb,
the baby becomes affected by this divine energy. He becomes used to of it, and he becomes intimate with this divine energy, as Sayyidi mentioned, because he's been growing under this divine energy with the enlightened heart of her mother. So fetus will take the benefits of these divine energy, which has been produced by the heart of a Sufi mother. So the womb is under the divine energy, and so is the fetus. He's also under the divine energy, and because all the souls emanates the divine energy of a Sufi woman. So, in this environment of the divine energy, when souls are added gradually by angels, first mineral soul is entered, and then botanical soul is entered, and then it is followed by bio soul. So these souls are entered. When mineral soul is entered, it becomes acquainted by the divine energy which is being produced by the heart of a Sufi woman, and then other soul is added, and then other soul is added. So these souls are entered, and these souls become intimate and become used to of the divine intimacy. So this is how it goes inside the womb of the mother. So you can imagine that how divine it is inside the womb of a Sufi woman. It is so divine that Sayyidi said that it is like the holy Kaaba for the baby which is being produced inside the Sufi women. So this is how holy it is. So whenever the heart of the Sufi mother does the recitation of the Holy Quran, and the womb is also under this divine energy which is being produced by the recitation of the Holy Quran. I mean, pregnant women does recitation of the Holy Quran verbally, but it doesn't get to the womb and doesn't get to the fetus, because it is happening outside. But what's happening internally by the heart of the Sufi women, it definitely goes to the fetus, and he comes under this divine energy. And you can see how wonderful is that. Without being born, the baby can be under this divine energy. So now you can clearly understand that why it is the miracle of the mother of Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayh, and not the miracle of Sheikh Abdul Qadir Jilani that he was born with 17 parts of Quran, because the recitation was taking place under the womb of a mother, inside the womb of the mother, and he came under the divine energy which was being produced inside the womb of the mother, his mother. So that's why he came with 17 parts of Quran. And when he was born, he was so fulfilled of divine energy. That's how Sheikh Abdul Qadir Jilani wouldn't drink milk or water as a baby in the holy month of Ramadan, because he didn't need that negative energy. He was so fulfilled of the divine energy from inside the womb of his mother. That's why he didn't need the negative energy from the outside. So this is the most beautiful esoteric knowledge which Sayyidi shared with us, and we had no idea that it was a miracle of a Sufi mother that Sheikh Abdul Qadir Jilani was able to do that. So this is so wonderful, and it actually really amazed me, and I hope it amazed you too. So when the baby is 5 to 6 years old, he becomes a little older, and he joins this loud enchantment of God's name. And he joins this with his parents, because they both are Sufis. So he joins it. And when he joins it, he becomes more purified as a kid. Kids are already very purified, but he becomes more purified, and he cuts off this negative energy from the outside. So this is how he becomes Sufi. And it all started with the womb of the mother, which was under the Sufi woman. So this is how important it is to be a Sufi woman, to become a Sufi mother. If you're a Sufi woman and you become a Sufi mother, then it is correcting the generations which are going after you, which are leading humanity. It improves everything. That's why Sayyidi said that women are the builders of the society. They build the society. They are the engineers of the society. So this is why he said that. And now I know that why he said that. So second point we're going to is that if
both of the parents are Sufis? What happens if both the parents are Sufis? So if both of the parents are Sufis, so the inside of the mother of the womb is like a temple of God. Like I said, it's like Holy Kaaba. It's like a temple of God. It's like a church. So it's like that. It's how important it becomes for a baby. And he didn't want to come out because inside where he's been living is a temple of God already. So that's why it is important for both of the parents to be Sufis. And it is very important for a girl, which is a Sufi, or woman who's a Sufi, to marry a guy or man who is a Sufi too. So angels are instructed to put only loving souls in this divine environment because both of his parents were Sufis. That's why they are instructed to add only loving souls in their bodies. So if you both are Sufis, and you get married and then you have a baby, that there is a 99% chance that you will be provided with a loving soul. And how wonderful is that? But of course, he's God, he can make exceptions, and there can be exceptions, but 99% chance, this is a huge chance. You can yourself tell, this is a huge chance. So this is how amazing and important it is to be both of the parents to be Sufi. Sayyidi also told us that when a woman is not Sufi, she's just a regular woman. And when she becomes pregnant, the baby will grow under the darkness inside her body. And why is that? Because her souls are not enlightened. And the baby will not be familiar with the God's name. He will not become used to of the divine intimacy. And when he will born with the presence of those negative traits inside the body of the woman, the regular woman. And why is that? Because there are 180,000 webs, as we already discussed, that there are 180,000 webs in which our heart is enclosed when we're not enlightened. And these webs are of envy, jealousy, lust, arrogance. So he will grow under those negative traits. And when he will born with the negative traits. So this happens when a woman is not Sufi and just a regular woman. So they also told us that when all the women become Sufis, then what will happen? The babies which will be produced by those women, they all will be Sufis in future, and their half of journey is already completed. And Sayyidi told us that all the Sufis will become involuntary if all the women in our society become Sufi. And that's why it is very important for a Momina to only marry a Momin man, and a Sufi woman to only marry a Sufi man. This is how important it is. This makes your life much easier, and this makes everything perfect for you in the future. So this is why it is important, and this is why Sayyidi said that women are the builders of the society. They build the society because they build the generations, and this is how they build generations. They build the Sufi generation if they become Sufi. And this is because all the Sufis which will born from the womb of the Sufi women, they will naturally be inclined towards spirituality because they were familiar with the God's name inside the womb, and they were used to of the divine intimacy. But it is so unfortunate, Sayyidi said that it is so unfortunate that all our inclination is towards making ourselves look holy. We want to look holy, we want our appearance to be holy, but we don't think that what should be holy. And the holy thing which should be present is inside of our body. This is our heart, which should be holy. This is the inside of us, which should be enlightened. These are the souls which needs to be enlightened so that we can become holy. Without it, we cannot become holy, no matter how do we look like, no matter what we wear. If we are not holy from the inside, there is no point in being holy from the outside too. And this is what these religious clerics do. They look holy from the outside, externally, but inside they're all empty and their souls are darkened. Now let us move towards the role of the Sufi woman as a wife, and why it is important for a Sufi woman to only marry
a Sufi man and only have a Sufi man as a husband. And Sayyidi described it quite openly, and I will just discuss the few things about it. When a woman becomes Sufi, she becomes good in every relationship. She becomes good as a wife, she becomes good as a daughter, and she becomes good as a mother too. But what if she marries someone who is not a Sufi? What if she marries someone who is just a Muslim or just a regular guy? Because if he's a Muslim, he's impure from the inside, and his heart is enclosed by 180,000 webs of lust, anger, envy, and arrogance. So whenever the physical contact takes place between a Sufi woman and his husband, who is just a Muslim or a regular guy, the negative energy which is present inside the husband will enter into the Sufi woman. And when this will enter into the Sufi woman, this negative energy will aggregate in her, and a day will come when she will become void from inside. So Sayyidi gave us here two options. If it's better to not marry until you're fully purified and your divine energy is secured in you, or you should only marry a Sufi guy because he has this divine energy in him. And when both of you have this divine energy present inside of your bodies, then there should be no problem because he will have this divine energy present inside him. So it is better either not to marry, or if you're marrying, then you should and you must marry a Sufi guy if you're a Sufi woman. This is how important it is. And on that note, we have covered role of woman as a Sufi mother and role of woman as a Sufi wife. Now I would like to end this discussion here. And I hope you're enjoying this Women Sufi course as much as I'm enjoying this Women Sufi course. And this Women Sufi course will become more interesting every day. And as Sayyidi promised, we will be able to reap the benefits of this Sufi course very much. So I would like to request you all to stay tuned. Thank you for being all ears. Gohar Hafiz. مرحبا گور شاہ مرحبا. بس میں مہندی میں آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ حاضر ہیں اور آپ کو اس میں ویلکم کہتے ہیں. میرے خیال میں کل کسی صاحب نے سوال کیا تھا فٹ بال لور جو ہیں ان کا یہ سوال تھا کہ روحانیات میں جو مشکلات آتی ہیں یہ ان کو کیسے مطلب ٹیکل کیا جائے. اس میں ایک تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یعنی مشکلات آتی کیوں ہیں. یہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کا ظرف، پہلے بھی ہم اس بہت موضوع پہ بول چکے ہیں لیکن میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. ہر انسان کا ظرف ڈفرینٹ ہوتا ہے. ظرف یعنی کیپیسٹی. اب مثال کے طور پہ آپ کا سامنے جو مرشد بیٹھا ہے وہ تو کامل ہے، وہ تو آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن آپ کا اپنا برتن ہی چھوٹا ہے تو پھر وہ ظاہر اس سے زیادہ آپ کو مل نہیں سکتا. کہاں سمائے گا؟ جو آپ کی کیپیسٹی ہے سینے میں وہ جتنی ہے اتنی وہ دے سکتا ہے. دوسرے بندے کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو ظاہر اس کو زیادہ ملے گا. آپ کو بھی زیادہ مل سکتا ہے لیکن آپ کا ظرف کم ہے، یعنی کیپیسٹی کم ہے. تو یہ کیپیسٹی کیسے بڑھتی ہے؟ ایک دفعہ میں نے یعنی سرکار سے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی کا ظرف کم ہو اور وہ چاہے کہ میرا ظرف بڑھ جائے تو اس کا کیا یعنی طریقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب انسان مشکلات جھیلتا ہے تو اس سے انسان کا جو ہے وہ ظرف بڑھتا ہے. یعنی ظرف بڑھانے کا یہ ایک طریقہ ہے. کیونکہ یہ یعنی میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ یعنی شروع میں مجھے بھی یہ خیال آتا تھا کہ یہ جب یعنی یہ جو راہ سلوک ہے یہ اللہ سے دوستی کا رستہ ہے، اور سب سے پہلے اللہ اجازت دیتا ہے تبھی دوستی کا رستے پہ انسان چلتا ہے. کیونکہ جس طرح دوستی کے لیے شرط ہے دونوں فریق راضی ہوں، یعنی میں آپ کو دوست بنانا چاہ رہا ہوں، آپ نہیں راضی ہیں تو دوستی نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دوست بنانا چاہ رہے ہیں، میں نہیں راضی تو پھر بھی دوستی نہیں ہو سکتی. دونوں فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے. تو یعنی اللہ راضی ہوتا ہے تبھی وہ دوست یعنی آپ اس کی دوستی کے رستے پہ چلتے ہیں. تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ جب اللہ نے دوست بنا لیا یعنی اس نے چن لیا تو اب وہ پھر اتنی مشکلوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ یعنی آسان ہونا چاہیے نا کہ بھائی اللہ نے چلو سب کو تو دوستی کے لیے نہیں چنا، تو اب سب لوگ مشکلوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ یعنی بند کیے
والیوم میں خیال، یعنی یہ ذہن میں آتا تھا کہ اگر اللہ نے چن لیا ہے چند لوگوں کو یعنی اپنی دوستی کے لیے، تو پھر اب چن لیا ہے تو ان کو یہ مشکلوں میں کیوں ڈالتا ہے، اتنی یعنی پریشانیاں اور تکلیفیں وہ کیوں اس سے گزرتے ہیں. تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ یعنی ایک حصہ ہے اس راستے کا، کیونکہ آپ کا ظرف بڑھانا ہے. کیونکہ آپ کس سے دوستی کرنے چلیں، یعنی کسی انسان سے دوستی نہیں کرنے چلے، آپ رب سے دوستی کرنے چلیں. تو رب سے دوستی آپ نے کرنی ہے تو آپ کی پھر کیپیسٹی اور آپ کا ظرف بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اب ظرف اس نے بڑھانا ہے تو آپ کو کے اوپر وہ آزمائشیں ڈالتا ہے. آزمائشیں ڈالنے سے یعنی آپ کو یعنی اگر دیکھا جائے تو مختلف اینگل سے آپ کو ہی فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا ظرف بڑھتا ہے، نمبر 2 اللہ بھی آپ کو آزما لیتا ہے کہ ہاں یہ دوستی میں پختہ ہے، اور نمبر 3 آپ کی شخصیت میں پختگی اور ٹھہراؤ آتا ہے. کیونکہ مصیبتوں سے انسان جب گزر کے آتا ہے تبھی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یعنی سونا جب بھٹی سے گزرتا ہے تبھی کندن بنتا ہے. تو یہ مشکلات جو ہے وہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں. اور پھر جب انسان خود مشکلات سے یعنی گزرتا ہے تو اس کو احساس بھی رہتا ہے کہ انسان جب مشکل میں یعنی جب میں تھا تو میری کیسی کیفیت تھی. تو وہ کسی دوسرے انسان کو اگر دیکھتا ہے تکلیف میں تو اس کی مدد کرتا ہے. میں نے آپ کو فرق بتایا تھا، یہ سرکار نے یہ بھی فرق بتایا کہ عام آدمی میں اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے. عام آدمی اگر وہ اس کی زندگی مشکلوں سے گزرے، یعنی بہت زیادہ تکالیف میں وہ گزرے اور سب کچھ یعنی اس طرح سے، اور پھر کسی وقت وہ خوشحال ہو جائے، تو عام آدمی کی بات ہو رہی، وہ جو ہے وہ پھر ریونج پہ آ جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں کمزور تھا تو مجھ پہ ظلم کیا گیا، میں یعنی غریب تھا تو یعنی امیروں نے مجھ پہ ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، اب میری باری ہے. تو پھر وہ جو ہے نا یعنی الٹا لوگوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا ہے، ظلم کرتا ہے. لیکن جو صوفی ہے وہ اس کے ساتھ الٹ ہوتا ہے، وہ یعنی مشکلوں سے گزرتا ہے، اس کے بعد جب یعنی اس کے سامنے کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو اس کو اپنا یاد آتا ہے کہ میں جب تکلیف میں تھا تو میری کیسے حالت تھی، تو اس وقت پھر وہ اس کی بڑھ کے مدد کرتا ہے. تو یہ بھی فرق ہے. یعنی صوفی ہوگا تو تکلیفوں سے گزرے گا تو آپ کو دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس ہوگا، آپ کا اپنا ظرف بڑھے گا، آپ کی شخصیت میں پختگی آئے گی. دوسری بات جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے یہ کسی ولی کسی نبی نے نہیں بتائی، یہ یعنی اسی یعنی سیدی کی تعلیم ہے، جس میں یہ یعنی اللہ کے جن کو راز کہا گیا ہے کہ یہ یعنی ہے کہ جب اللہ آزماتا ہے نا تو اس کے ساتھ وہ اس کی کا حوصلہ بھی دیتا ہے، اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی اس کے ساتھ آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے آپ کو دوستی کے لیے چن لیا، اب آپ کو امتحانوں میں ڈال دیا، آپ بھاگ جائیں گے. تو پھر وہ یعنی پھر دوستی کے لیے چنا تو کیا چنا. تو اس لیے وہ دوستی کے لیے چن لیا، اب وہ آپ کو تیار کر رہا ہے، آپ کے اندر پختگی لانی ہے، آپ کا ظرف بڑھانا ہے. کیونکہ اللہ سے دوستی کے لیے ظرف تو بڑا چاہیے نا. بالکل. اب میرا ظرف ہے ہی چھوٹا، میں اللہ سے دوستی کے لائق ہی نہیں ہوں، لیکن اب اس نے چن لیا ہے تو اب وہ میرا علاج کرے گا، یعنی وہ تو ظرف بڑھائے گا. ظرف بڑھانے کے لیے وہی تکلیفیں آئیں گی تو انسان کا ظرف بڑھتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ شخصیت میں بھی یعنی پختگی آتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، اور دوسرے انسانوں پہ بھی انسان رحم کرنا سیکھتا ہے. تو یہ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جب اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کو جھیلنے کی، اس کو برداشت کرنے کی طاقت ساتھ دیتا ہے. بالکل. اسی لیے آپ دیکھیں نا یہ جنگلوں میں جو نکلے کتنی شدید انہوں نے تکلیف، ہم ان کی جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی جنگلوں میں، سردیوں میں کوئی ان کے پاس نہ بستر ہے نہ سر پہ کوئی یعنی چھت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کیسے گزار جاتے ہیں. اس کا مطلب پھر ساتھ اللہ نے ان کو حوصلہ بھی دیا، وہ طاقت بھی دی تبھی برداشت کر سکے. ورنہ عام آدمی مثال کے طور پہ آپ اللہ کے لیے نہ نکلے ہوں، آپ جنگل میں جا کے 2 دن گزار کے دکھا دیں، نہیں رہ سکتے. وہ 12 سال کا تو صرف منیمم چلا ہوتا ہے نفس کا. اور کئی تو ایسے جو 36 سال 40 سال انہوں نے جنگلوں میں گزارے بغیر گھر کے، بغیر کسی کچن کے، کھانے پینے کے. تو یہ مذاق نہیں ہے. تو اگر ان لوگوں نے گزار لیے تو اس کا مطلب اللہ نے وہ طاقت بھی ان کو دی تھی کہ تبھی وہ گزر سکے. تو یعنی آپ کے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ تکالیف جو ہے وہ اس لیے آتی ہیں کہ آپ کا ظرف بڑھایا جائے، آپ کی کیپیسٹی بڑھائی جائے، اور پھر آپ کے اندر پختگی آئے، اور پھر اللہ کو یہ بھی پکا ہو جائے گا کہ ہاں یہ میرا پکا دوست ہے، بھاگا نہیں ہے. تھوڑی سی آزمائش آئی تو یہ بھاگا نہیں یہ. تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ سیدی نے جو یعنی جو بات فرمائی تھی وہ یہ کہ اللہ ہر آدمی کی آزمائش نہیں کرتا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. عام آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور پھر وہ اللہ کو یعنی جو کہتا ہے کہ اللہ میری مصیبت کم کر دے، یعنی دل میں اس کی یہ خیال ہوتا ہے کہ تو نے یہ تکلیف ڈالی، اب تو پلیز اس کو ختم کر دے. یعنی انڈائریکٹلی وہ اللہ کو الزام دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی یعنی اللہ کی طرف سے تکلیفیں نہیں آتی عام انسان پہ. یعنی اگر آپ ریڈار پہ اس کے ہیں ہی نہیں،
آپ اس کے یعنی لسٹ میں ہے ہی نہیں تو وہ آپ کو تکلیف دے گا کیوں؟ اور اس کی بڑی بہترین مثال سیدی نے جو دی کہ جب امتحان ہوتا ہے تو یعنی اس کی فکر جو ہے یعنی کسی کالج یا یونیورسٹی کا امتحان ہو تو اس کی فکر اسی کو ہوگی جو اس یونیورسٹی کا یا اس کالج کا شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ عام آدمی جس کا اس یونیورسٹی سے تعلق نہیں ہے وہ اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا امتحان ہوگا ہی نہیں، یونیورسٹی والے اس سے امتحان لیں گے ہی نہیں کیونکہ وہ ان کا شاگرد ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ آپ سے امتحان کیوں لے گا؟ آپ اس کے یعنی رجسٹر ہی نہیں ہے اس کے پاس، اس کے ریڈار پہ ہے ہی نہیں، آپ اس رستے پہ چلے ہی نہیں ہے، اس ادارے کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں ہی نہیں، تو آپ سے وہ امتحان کیوں لے گا؟ آپ تو جنرل پبلک میں آپ کا امتحان کیوں لے گا؟ تو یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ عام انسان پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کی اپنی یعنی غلط فیصلے زندگی میں ہوتے ہیں، یا اس کی اپنا جو حکمت عملی ہے زندگی گزارنے کی، یا اس نے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں، ان غلط فیصلوں کی وجہ سے یا غلط حکمت عملی کی وجہ سے انسان خود مصیبت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت نہیں آتی، اللہ صرف ان سے امتحان لیتا ہے جو اس کے ریڈار پہ آ گئے، جو اس کی دوستی کے رستے پہ چل رہے ہیں، جن کو اس نے دوستی کے لیے قبول کر لیا، اور وجہ بھی آپ کو بتا دی کہ کیوں کرتا ہے۔ حالانکہ اس نے دوستی کے لیے قبول کر لیا تو بغیر تکلیف کے بھی ان کو یعنی ولایت پہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں پہنچاتا کہ ان کا ظرف بھی بڑھانا ہے، کیونکہ ہر انسان کا ایک لمیٹڈ ظرف ہوتا ہے۔ ظرف اسی طرح بڑھتا جاتا ہے جب انسان تکلیفوں سے گزرتا ہے اور برداشت کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کیپیسٹی انسان کی بڑھتی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ابھی انسان یعنی عام آدمی کے سینے میں ایک یونٹ بات کر لیں کہ 10 گرام سینہ میں آپ کی کیپیسٹی ہے، تکلیفوں سے گزر کے ہو سکتا ہے آپ کی پھر 100 گرام کی کیپیسٹی ہو جائے۔ تو یہ یعنی آپ کی کیپیسٹی ظرف بڑھانے کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، اور عام آدمی پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ یعنی اس کی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ نہیں بھیجتا، اللہ کو ضرورت کیا ہے عام آدمی پہ تکلیف بھیجنے کی؟ وہ صرف اپنے دوستوں کا کیئر کرتا ہے اسی کے۔ اچھا، دوسری بات یہ اس میں ایک جو دوسرا پہلو ہے کہ یعنی جو انسان کی جو زندگی اس میں تکلیفیں تو ہر حال میں آتی ہیں، چاہے وہ یعنی نیک انسان ہو، بد ہو، کیسا بھی ہو، ہر انسان تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ اس راہ پہ چلنے کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ کو اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی عام آدمی جس کا کہ اس راہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ کی راہ کی دوستی میں نہیں چل رہا، اس پہ جو تکلیف آئے گی تو تکلیف سے وہ لڑتا ہے، اس کو جو بھی ہے فیس کرتا ہے، تو اس کا کوئی اس کو صلہ نہیں ملتا، یعنی اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں، کیونکہ اس کی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کیوں اس کا اجر دے گا؟ لیکن اگر راہ سلوک میں آپ چل پڑے، اب اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کسی بھی قسم کی آ گئی، ہر چیز کی یعنی سیدی کا فرمان ہے کہ اب آپ کی ہر چیز پیڈ ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو ہر چیز کا صلہ ملتا ہے۔ تکلیف آئی تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا، پریشانی آئی تو اس کا صلہ ملے گا، صحت میں یعنی آپ کو کوئی پرابلم آیا اس کا بھی آپ کو صلہ ملے گا، کیونکہ آپ چل رہے ہیں۔ اگر آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں اور پھر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس کی آپ کو یعنی پیمنٹ کہہ لیں کہ نور کی صورت میں پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے۔ میرا خیال نہیں بھائی یہ ہے یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ؟ بالکل سنیں، جواب تو ناصر نے کل کے جو ڈیلی امپلس میں دے دیا تھا ان کو، فٹ بال لور صاحب کو، آپ نے بہت اچھا کیا تھا کہ اس کو ریکیپ کر کے بات کر دی۔ اور پھر دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ آپ کی بساط سے زیادہ آپ کو پریشانی، آپ کو مصیبت دیتا نہیں ہے، ساتھ ساتھ دوسرے یہ ہے کہ مرشد جو ہے، جو آپ کا مرشد ہے، وہ اس کی نظر آپ پر ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی مدد اس میں یعنی ختم کرنے میں مدد نہیں کرے گا، لیکن وہ نظر رکھتا ہے، چیک اینڈ بیلنس، کہ آپ کی بساط سے زیادہ آپ کو نہ دیا جائے۔ تو مرشد جو ہوتے ہیں وہ ان پر نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار جتنی اس کی برداشت ہے تھوڑا کر کے اس کو فوربیئرنس۔ اس کی بڑی بہترین آپ کی بات سے مجھے ایک اور مثال یاد آ گئی جو سیدی نے دی ہے کہ جب پہلوان جو ہے وہ کشتی سیکھنے جاتا ہے تو استاد جو ہے نا اس کو اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑواتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے وہ پٹ رہا ہے۔ یعنی آپ یہ پہلوانی کا اصول ہے کہ اس کو جب وہ سیکھنے جاتا ہے تو اس سے جو زیادہ طاقتور ہے اس سے لڑوایا جاتا ہے تاکہ خوب اس کی پٹائی ہو۔ وہ پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ پٹائی اس لیے ہو رہی ہے تاکہ اس کے اندر برداشت آ جائے۔ یعنی یہ وہی والی بات آ گئی، اللہ بھی اسی طرح مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ آپ کے اندر یعنی مضبوطی ہے۔ تو استاد دیکھتا رہتا ہے کہ یعنی وہ پٹ رہا ہے، لیکن پٹتے ہوئے تو دیکھتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ گرنے نہیں دیتا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ گرنے والا ہے تو پھر وہ فوراً لڑائی کو روک دیتا ہے۔ تو یہ تو یعنی دنیا کے کاموں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی طریقہ کار ہے
یعنی آپ کو یعنی استاد جو ہے مضبوط بنانے کے لیے کسی طاقتور سے لڑواتا ہے، حالانکہ ظاہری حساب سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے کہ آپ اس سے یعنی ایک کمزور آدمی کو ایک طاقتور سے کیسے لڑوا رہے ہیں، لیکن وہ لڑوایا جاتا ہے تاکہ خوب مار کھائے، یہ مار کھا کھا کے مضبوط ہوگا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب مار اس پہ پڑتی ہے تو اس کو پریشانی ہوتی نہیں ہے، جس طرح یعنی آپ دیکھیں اولیاء کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ اس قدر مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت اچھی آپ نے تھوڑا سا ایک 30 سیکنڈ کا کہ یہ جو آپ کو تکلیفیں کوئی جو بات ہے، جو مرشد آپ کو جو دیکھ رہا ہوتا ہے تو مرشد یہ ہم لوگ تو سرکار کے جو ہیں فالوور ہیں نا، تو یہاں وہ جو کرائٹیریا تھا نا اس زمانے کا، پہلے کا جو تکلیفیں وہ بڑی بڑی گزرتی تھی، اب سرکار ہمیں تو ذکر قلب ہی سے شروع کر دیا، جس کے لیے ساری تکلیفیں پہلے دی جاتی بالکل تھیں سارے نفس کو۔ تو اب یہ فکر نہیں، بلکہ یہ بس توجہ رکھیں کہ آپ لوگ تمام لوگوں جو لوگ اس چیز سے پریشان ہیں، توجہ رکھیں کہ سرکار ہمارے اس بات پہ یقین رکھیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ہیں، سرکار ہماری دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ہمارے ہر چیز کی سرکار ہمیں کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں گزرنے دیں گے جس طرح سے پہلے زمانے میں رائے سلوک میں چلنے والوں کو مطلب گزارا گیا ہے۔ بالکل تو بس یہ میں نے ایڈ کرنا تھا۔ جی آپ کو دوسرا ٹاپک دیا۔ میں خیال ہے ایک میرے ذہن میں تھا، آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ انسان کی جو فطرت ہے اس کی سرشت میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، فتنہ پروری ہمیشہ رہی ہے اور ہے اس کی فطرت میں، اور اس کی مثال قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں یعنی وہ حوالہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے جب یعنی آدم کا پتلا بنایا، یعنی جسم بنایا تھا، تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ تو پھر جو ہے وہ انسان بنا رہا ہے، یہ زمین پہ جا کر پھر فتنہ فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل و غارت گری اور یہ فتنہ پروری اور یہ یعنی مار دھاڑ جو یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور پھر لیکن اللہ نے اس کا جواب کیا دیا کہ اس دفعہ جو میں انسان بنا رہا ہوں اس کو میں ایک ایسا علم دوں گا، یعنی علم الاسماء، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ قتل و غارت گری نہیں کرے گا، یعنی یہ ان سے مختلف ہوگا۔ یہاں یعنی آپ کو یہ تصدیق یہ ہو رہی ہے، دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کی سرشت میں یہ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری ہے، یعنی فتنہ پروری یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ علم الاسماء جو دیا گیا ہے وہ آپ کو مل جائے۔ وہ جس کو مل گیا وہ تو بچ جائے گا، لیکن اگر وہ جس کو نہیں ملا وہ اس کی فطرت میں یہ قتل و غارت گری اور یہ رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ انسانوں میں یہ یعنی اس طرح کی شدت ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ مذہب کے حوالے سے کتنی شدت لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے کہ مارنے دھاڑنے کے لیے بھی جو ہے وہ یعنی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کی اسی فطرت کی وجہ سے آپ یعنی اس دنیا سے سب لوگ ڈرے ہیں، یعنی ولی تک اس دنیا سے ڈرے ہیں، یعنی جتنی بھی یہاں ہستیاں آئی ہیں وہ اس دنیا کے انسانوں سے ڈریں، کیونکہ ان کی فطرت میں یہ قتل و غارت گری اور یہ یعنی مار دھاڑ ہے۔ اور اس کی مثال یعنی ابو ہریرہ سے اگر ہم شروع کریں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا کہ مجھے حضور پاک سے دو علم ملے، ایک تمہیں بتا دیا، دوسرا اگر بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی جو صحابی ہے اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے دوسرے انسانوں سے، اپنے دوسرے ساتھیوں سے، دشمنوں سے بھی نہیں، اپنے یعنی جو یعنی ہم مذہب لوگوں سے خطرہ ہے کہ اگر میں نے تم کو یہ علم بتا دیا تو تم مجھے جان سے مار دو گے۔ تو یہ خوف کیوں ہے؟ اس کا مطلب انسان کی سرشت میں ہے یہ قتل و غارت گری۔ اسی وجہ سے یعنی حضرت ابو ہریرہ بھی ڈرے۔ پھر اس کے بعد اس امت میں جو ہے وہ 14 مجدد آئے، یعنی کیونکہ یہ یعنی حضور پاک کے دور میں یہ طے یعنی حضور پاک کیونکہ خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین تھے، کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو مذہب میں جو تجدید ہوگی یا مذہب میں جو امینڈمنٹ ہوں گی، یعنی جو مذہب میں اللہ تعالیٰ کسی آیت یعنی قرآن کی کوئی آیت منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی نئی آیت بھیجنا چاہے، یا کسی عبادت میں رعایت دینا چاہے، یا کوئی عبادت میں تبدیلی کرنا چاہے، یعنی دین کے اندر کوئی بھی امینڈمنٹ اگر اللہ کرنا چاہے، پرانے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ نبی کو بھیجتا تھا وہ، اور نبی جو ہے وہ صحیفے کے ذریعے اس دین کو ریپیئر کرتا تھا، یعنی جو تھوڑی بہت رد و بدل دین میں وہ کرتا تھا۔ پھر زمانہ گزرنے کے بعد دوسرا نبی آ کے پھر وہ بقیہ یعنی اگر کوئی رد و بدل کی ضرورت، یعنی جب بھی دین میں رد و بدل کی ضرورت پڑتی ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی احکامات چینج کرتا ہے تو نبی کو بھیجتا ہے۔ وہ نبی آ کے وہ صحیفے یعنی مختصر سی کتاب اس پہ اترتی ہے،
وہ چند احکامات ہوتے ہیں جن میں امینڈمنٹ اللہ نے کی ہوتی ہے، وہ آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اب یہ تبدیلی ہو گئی۔ حضور پاک کیونکہ آخری نبی تھے اور اس کے بعد نبی نے آنا نہیں تھا، تو اب حضور کے دین میں جو تبدیلیاں ہونی تھیں وہ کیسے ہوں گی، کیونکہ نبی تو آئے گا نہیں، تو اس کے لیے ایڈ ہاک بیسس پہ مجدد کا نظام یعنی انٹروڈیوس کیا گیا کہ امام مہدی کی آمد تک حضور پاک کی امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا جو اللہ سے احکامات لے کر یعنی لوگوں کو بتائے گا کہ بھئی اب اللہ نے جو ہے وہ یہ تبدیلیاں کر دی ہے، قرآن کی فلاں آیت منسوخ کر دی ہے، اس کی جگہ یہ آیت دی ہے، عبادت کے اندر یہ چینج ہو گئی ہے، یا کسی اور معاملے میں احکامات میں یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ یعنی کام جو ہے وہ مجددوں کے سپرد کیا گیا کہ سپرد یعنی مجدد آ کے امت کو بتائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1400 سال میں 14 مجدد آئے ہوں گے، اب انہوں نے جو ہے کیا تجدید کی وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیوں کہ وہ مجدد بھی کس مجددوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا، انہوں نے یعنی مجددوں نے یہ بتایا ہی نہیں۔ اول تو یہ یعنی جو تجدید تو بہت بڑی بات ہے، انہوں نے یہ تک یعنی لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ ہم مجدد ہیں، ہمیں اللہ نے اس ڈیوٹی پہ فائز کیا ہے، اور یعنی یہ تک نہیں بتا سکے۔ اگر آگے وہ یہ بتا دیتے کہ قرآن نے یعنی اللہ نے قرآن کی فلاں آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ اب یہ نئی آیت بھیجی ہے، یا اللہ نے فلاں عبادت کے اندر تبدیلی کر دی ہے، اس کا وقت تبدیل کر دیا ہے، یا اس کی رکعت نماز کی تبدیل کر دی ہے، یا فلاں کر دیا ہے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ تو جو ہے مجھے یعنی یہ لوگ جان سے مار دیں گے، تو وہ بدقسمتی رہی کہ یعنی بات وہی آ جاتی ہے کہ انسان کی سرشت میں یہ لڑائی جھگڑا اور مار دھاڑ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان انسانوں سے سب لوگ ڈرے، ولی تک ڈرے ہیں، وہ تک کھل کے بات نہیں کر سکے۔ کسی ایک آدھ ولی کے منہ سے کوئی ایسی کوئی بات نکلی بھی تو اس کو یا تو سولی چڑھا دیا گیا یا اس کی کھال کھینچ دی گئی۔ تو مجددوں نے بھی یعنی تجدید بتانا تو بہت بڑی بات ہے، انہوں نے اپنے مجدد ہونے کا بھی کھلے عام عوامی سطح پہ اعلان نہیں کر سکے، حالانکہ پرانے دور میں نبی اپنا اعلان کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کے نئے احکامات آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ تو مجدد کا بھی یہی کام تھا کہ وہ امت کو بتاتا کہ میں مجدد کے عہدے پہ فائز ہوا ہوں اور اب مجھے اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تجدید یعنی کا کہا گیا ہے کہ انسانوں کو بتائی جائے، وہ نہیں بتائی گئی، تو وہ یعنی انسانوں سے ڈر کی وجہ سے وہ یعنی یہ بات بتا نہیں سکے۔ اور پھر ایک دفعہ سیدی نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی اس دنیا میں نہیں آیا، کیونکہ اللہ بھی اگر اس دنیا میں آتا نا تو وہ لوگ انسان جو ہے اس کے ساتھ یہی اشر کرتا، اور پھر یعنی لوگ اس سے یہی پوچھتے کہ یعنی تو کیسے اللہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کی فطرت میں یہ رہی ہے لڑائی مار دھاڑ، اور اس کی وجہ سے سبھی لوگ ڈرے ہیں، ولی بھی ڈرے ہیں، ولیوں نے بھی جو ہے کئی باتیں ایسی کہیں جو ان کو پتا تھا کہ اگر یعنی حکمت کہہ کر جو ہے نا انہوں نے امینڈ کر دیا، لیکن وہ حقیقت نہیں تھی، صرف اس لیے کہ اگر ہم نے وہ اصل بات کہی تو یہ جو ہے نا یہ امت ہم کو مار دے گی جان سے۔ تو یہ یعنی رہا ہے، اور اس سے بچنے کا وہی طریقہ ہے کہ یعنی آپ یہ علم حاصل کریں جو علم الاسماء، یعنی اپنے سینے میں جو ہے اسماء سے۔ اب اس دوران ایک چیز یعنی ہمارے ذہن میں آئی تھی، ایک دفعہ سیدی نے بھی اس طرح سے حوالے سے بات کی تھی، عام آدمی جو ہے نا اس سے آپ بات کریں تو ایسے بات کرتا ہے جیسے کہ وہ مذہب پہ اتھارٹی ہے، یعنی وہ کہتا ہے ہر بندہ یہاں یہ کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے آپ مت سمجھاؤ، میں گمراہ نہیں ہو سکتا، مجھے دین کی نہیں سمجھاؤ، مجھے سب کچھ سمجھ ہے۔ ان سے صرف ایک سوال ہے، یعنی کبھی اس پہ غور کیجیے گا، جو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے دین کی سمجھ ہے، مجھے حق کی سمجھ ہے، ان سے صرف ایک سوال ہے، یعنی یہ امیجنری سوال ہے، یعنی جس طرح یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ حضور پاک کے دور میں انسانی صورت میں آیا کرتے تھے، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک وہ جبرائیل جو ہے وہ انسانی صورت میں آئے، سوال جواب کیا، حدیث جبرائیل بھی کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہی ہے وہ، اور کئی مواقع پہ وہ آئے۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ اللہ آج ارادہ کرتا ہے کہ میں زمین پہ جاتا ہوں جسمانی صورت میں، اور اللہ جسمانی صورت میں تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں اللہ ہوں، اور یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں وہی اللہ ہوں جس نے تم کو تخلیق کیا ہے۔ یعنی شیطان کی بات نہیں ہو رہی، واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی واقعی میں وہ اللہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اللہ ہوں، میں نے ہی یہ دنیا بنائی ہے، میں نے ہی تم کو بنایا ہے۔ تو آپ سے صرف یہ ایک سوال ہے کہ آپ اس کو اللہ کیسے مانو گے؟ کیا چیز ہوگی جس کی بنیاد پہ آپ ایمان لے آؤ گے کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ ہے؟
کیا آپ اس سے کہو گے کہ بھائی مجھے فلاں مولوی کا یا فلاں مدرسے کا یا فلاں یعنی کسی عالم کا مجھے سرٹیفکیٹ یا یعنی فتویٰ لا کے دکھاؤ جو یعنی اٹیسٹ کرتا ہو کہ واقعی میں تو اللہ ہے، اگر وہ تم فتویٰ لے آئے تو میں تمہیں مان لوں گا کہ تم اللہ ہو؟ کیا یہ شرط آپ رکھیں گے اس پہ؟ یا کیا آپ اس سے یہ شرط رکھیں گے کہ بھائی مجھے کوئی شعبدہ یا کوئی کرامت کر کے دکھا دو، ہوا میں چل کے دکھا دو، پانی پہ چل کے دکھا دو، یا کوئی ایسا کوئی یعنی میرے سامنے کارنامہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ گے تو پھر میں تمہیں اللہ مان لوں گا؟ سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر اللہ مجسم ہو کر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ سے کہے کہ میں اللہ ہوں، تو آپ کون سی یعنی کسوٹی ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے یعنی یقین کر لو گے؟ یعنی آپ کیا شرط رکھو گے اس سے کہ یعنی تم یہ کام کر کے دکھاؤ تو میں تمہیں اللہ مان لوں گا؟ یہ آپ اگر اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو خود اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ آپ کا علم کتنا ہے. آپ کو اپنے یعنی اللہ کی پہچان نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی کیا پہچان ہوگی؟ اس پہ غور کیجیے گا. یہ یعنی بظاہر ایسے بڑا سا یعنی سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ایک برین ٹیزر ہے. آپ اس پہ یعنی غور کریں کہ آپ کے سامنے مجسم اللہ کھڑا ہے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں. اب بتاؤ مجھ پہ یقین کرنے کے لیے تمہیں کون سا ثبوت چاہیے؟ کیا میں ہوا پہ اڑ کے دکھا دوں، پانی پہ چل کے دکھا دوں تب یقین رکھو گے؟ کہ کسی مولوی کا مدرسے سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آ جاؤں تب مانو گے؟ یا میں یعنی کوئی اور کچھ کر کے دکھا دوں؟ یعنی کیا آپ اس کے اوپر کیا شرط رکھیں گے جس سے آپ کے دل کو اطمینان آ جائے کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ ہی ہے؟ تو یہ آپ سوچئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یعنی کیونکہ یہ طاقتیں تو ساری کی ساری جو ہے شیطان کو بھی حاصل ہیں. ہوا پہ وہ بھی یعنی اڑ کے دکھا سکتا ہے، پانی پہ وہ بھی. اب آپ اگر کے سامنے وہ اللہ آ گیا، آپ کیسے پہچانو گے کہ واقعی میں؟ تو یہ آپ کے لیے یعنی سوال ہے، اس پہ غور کیجیے گا. نہیں بھائی آپ کچھ بولنا چاہیں؟ جی کوئی سوال تو نہیں؟ سوال وہ انہوں نے وہ جو ہے فٹ بال لور نے تھوڑا سا کہ اگر ہم اس میں ناکام ہو جائیں، یعنی اس میں اگر فیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کس میں؟ یعنی وہ اللہ کا جو ٹیسٹ جو دیا جاتا ہے، جو ایک وہ ہے، وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کی آزمائش میں فیل ہو جائیں تو دیکھیے اللہ جو ہے وہ یعنی جس طرح سیدی بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہمت والے لوگ پسند ہیں، اور ہمت تو کرنی پڑتی ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہمت تو دی جاتی ہے، اس کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ ہمت دی جاتی ہے. اب صرف یہ یقین ہونا چاہیے کہ واقعی میں آپ کا ذکر چل رہا ہے، آپ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. پھر ہمت بھی ہوتی ہے، یعنی ملی جاتی ہے، اور پھر گرتا پڑتا یعنی منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے. اس ذکر قلب کا ایک فائدہ یہی ہے کہ ذکر قلب کے لیے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ یعنی جیسے یعنی آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، اور یعنی جب تک آپ ٹاؤن کے اندر ہیں یعنی شہر کے اندر ہیں، آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ ٹورڈس یعنی منزل کی طرف جا رہے ہیں یا منزل کے اپوزٹ جا رہے ہیں. لیکن جب آپ ہائی وے پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ اس شہر کی طرف جا رہا ہے، ہائی وے پہ جب آپ پہنچ گئے تو پھر آپ کا ہر قدم منزل کی طرف ہے. یعنی جب تک آپ شہر کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ یعنی آپ کا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے. اب آپ شہر میں ڈرائیو کر رہے، ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی ساؤتھ کی طرف جا رہی ہو کیونکہ ون وے کی وجہ سے. تو اصول یعنی عملی طور پہ یعنی آپ منزل کے اگینسٹ جا رہے ہیں، لیکن وہ شہر ہے. تو شہر میں مشکوک ہی رہتا ہے انسان کے پتہ نہیں منزل کے قریب ہو رہا ہوں یا دور ہو رہا ہوں. لیکن ایک دفعہ ہائی وے پہ اگر آپ نے قدم رکھ دیے تو ہائی وے کے بعد پتہ ہے کہ یہ ہائی وے تو چاروں طرف یعنی بلاک ہے، یہ سیدھا منزل پہ جا رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا ہر قدم جو ہے نا وہ یعنی رب کی طرف ہی ہوگا. اچھا اب فرق کیا ہوتا ہے کہ ہائی وے پہ 10 لوگ پہنچ گئے، ایک بندہ ایسا ہے جو بھاگتا ہوا جا رہا ہے، وہ تھوڑا جلدی پہنچ جائے گا. ایک بندہ جو ہے وہ آرام سے ٹہلتا ہوا جا رہا ہے، وہ تھوڑا اور دیر سے پہنچے گا. ایک بندہ ہے جو کچھ قدم چلتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، بھائی میں تھک گیا ہوں، پھر چلتا ہے پھر تک. لیکن وہ جو اس طرح کا بھی بندہ ہے وہ دیر سے ضرور پہنچے گا، لیکن پہنچے گا ضرور منزل پہ. یہ آپ کا جواب ہے کہ تکلیفیں آتی ہیں، کچھ لوگ نہیں برداشت کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنا سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ذکر قلب اگر چل چکا ہے تو اس کا مطلب ذکر قلب چلنا ایسا ہے جیسے آپ موٹر وے پہ چڑھ گئے. بالکل جب تک ذکر قلب نہیں ہے، آپ عبادات کر رہے ہیں تو آپ ایسے ہی ہے کہ یعنی ٹاؤن میں گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کا قدم جو ہے وہ رب کی جانب ہے یا رب کے یعنی بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. بالکل ذکر قلب کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ موٹر وے پہنچ گئے، اب آپ گرتے پڑتے بالآخر منزل پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ ہائی وے پہ ہی نہیں چڑھے تو پھر آپ چاہے کتنی ہی تیز رفتاری سے سفر کر رہے ہو، آپ کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کے قدم
یعنی منزل کی طرف جا رہے ہیں یا منزل کے اگینسٹ جا رہے ہیں؟ پھر میں اسی کو میں ایک بات ہمارے اس موضوع پر جو ہے نا فٹ بال لور صاحب، اس موضوع پر سیدی یونس الگوہر کی کافی ساری جو ہے مواد موجود ہے، مختلف ویڈیوز موجود ہیں. ابھی 3 دن پہلے جب گفتگو ہوئی ہے ویمن صوفی کورس میں، تو اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور آپ کو اس کی تھوڑی بہت تو قربانی دینی پڑے گی. یعنی اس کی یعنی اللہ کی دوستی کی طرف اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز جو ہے نا یہ ایسے نہیں ملتی. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنا دوست بناؤں گا تو وہ اس میں ثابت قدم بھی رہے گا. تو ایک تو وہ بات ہو گئی. پھر ناصر الگوہر نے کل جو ہے اس بات کو دوبارہ سے جو ہے ڈیلی امپلس میں جو ہے وہ دہرایا تھا سیدی کی گفتگو کو، اور اس پر جو ہیں اور بھی موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں. آپ پڑھ لیں گے ان کا سوال تھا کہ اگر دیکھنا ہے تو آپ. سر بھگوان سے لڑائی کی جا سکتی ہے؟ ہاں. ان بھگوانوں سے دوستی ہے تو جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جھگڑا آپ یعنی کس معنوں میں کہہ رہے ہیں؟ یعنی کچھ ولی ہو سکتا ہے اس طرح کے ہوں جن سے اللہ کا اس طرح کا تعلق ہو اتنا گہرا، ہو سکتا ہے وہ لڑ سکتے ہیں، لیکن عام آدمی اس کی نہیں سوچ سکتا. بالکل. آپ رب تک آپ کا ابھی تعلق ہی قائم نہیں ہوا تو آپ لڑ کے کیا کریں گے؟ آپ کی لڑائی ہوائی لڑائی ہوگی. یعنی آپ کی مجھ سے دوستی ہی نہیں ہے، نہ آپ کی مجھ سے بات چیت ہے. آپ وہاں انڈیا میں کھڑے ہو کے جو لڑتے رہیں، مجھے گالیاں دیتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں جب دوستی ہو، آپ میرے سامنے آنا جانا ہو، ملاقات ہو، پھر آپ اتنے بے تکلف ہو جائیں کہ آپ کسی بات پہ مجھ سے لڑ بھی سکتے ہیں، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کچھ ولیوں میں ایسے ہوں. ہاں یہ تو دوستی کرنے ابھی تو آپ اسلام میں چل رہے ہیں، ابھی تو آپ چل رہے ہیں رستے میں، آپ جھگڑے کی کہاں بات کر رہے ہیں؟ جھگڑے کی کہاں. تو یہ ایسی سوچ جو ہے نا، یعنی جھگڑا کرنے والے وہ لوگ، پہلی بات تو جو ولی ہوتے ہیں نا، دوست بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ صحیح بات ہے. اللہ تو اللہ یعنی دو بھائی جھگڑا تو دوسری بات، جھگڑا تو اس بات پہ ہوتا ہے جب کوئی سامنے والا کوئی غلط بات کرے. ہاں. یعنی آپ کیا اپنے ماں باپ سے زبردستی خواہ خواہی میں جھگڑا کرتے ہیں کیا؟ کبھی بھی نہیں کرتے، نہ دوستوں سے کرتے ہیں. جھگڑا اسی صورت میں ہوتا ہے جب کوئی وہ ایسی یعنی نامعقول کوئی بات ڈسپیوٹ ہو کسی بات پر، اور تو پھر آپ کا جو ہے وہ ذہن، تو آپ اللہ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ یعنی ایسی کوئی نامعقول آپ کے ساتھ یعنی وہ برتاؤ کرے گا. تو یہ یعنی سوال ہی یعنی بالکل بیکار ہے، ایسا ہے نہیں. اور دوسری بات، آپ کا ابھی تعلق قائم ہوا نہیں، آپ ابھی رستے پہ چل رہے ہیں، آپ یہ کہاں وہاں تک کی کہاں سوچ رہے ہیں. دوسری ایک ذرا سا یہی بات تھی جو آپ نے انسان کی شریعت میں جو لڑائی، تو پہلے جو آدم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی آدم آئے تھے تو انہوں نے لڑائی کا عنصر اور ان کی شریعت میں شامل تھا کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے. تو جب آدم کو بنایا جا رہا تھا، جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جا کے پھر سے جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یعنی پھر جھگڑا کرے گا تو یہ جواب تو نہیں تھا کہ اس دفعہ ہم اس کو علم الاسماء جو ہے وہ دے رہے ہیں، یعنی جو علم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم کا، تاکہ وہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ حابیل قابیل میں بھی لڑائی ہوئی، تو پہلے آدم کے پہلے جو بیٹے تھے ان میں وہ لڑائی ہوئی اور پہلا قتل بھی ہوا، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے، چونکہ اپنے اسماء کا جو علم دیا ہے اس علم کے ذریعے یہ بتایا کہ اب اس کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوگی. یعنی اس میں امن کی، آتشی کی جو ہے وہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، اور اس میں اللہ کی طرف سے اللہ کی صفات جب آتی ہیں تو وہ انسان میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں علم پیدا ہوتا ہے، اس میں پیار پیدا ہوتا ہے، اس میں لوگوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس میں لڑائی کا جذبے جو ہیں ان لوگوں کو درگزر کرنے کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ جب اللہ کا نام اور اس کا نور اندر آتا ہے تو اللہ کی صفات بھی سامنے آتی ہیں. اور صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ یہی ہیں کہ لوگوں سے پیار کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، ان کو درگزر کرنا، اور یہ بہت ساری جو اچھی باتیں جن کو لوگ تصور کرتے ہیں وہ باتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی وہ علم، اسماء کا علم دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں بھی، یہ اوصاف بھی اس میں پیدا ہو جائیں گے جب یہ علم آئے گا. تو صرف لڑائی جھگڑا ہی نہیں کرے گا کچھ. تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ اسماء کا جو علم دیا گیا ہے، یہ اور یا جو ذکر دیا جا رہا ہے، اس کا مقصد جو ہے دنیاوی کامیابی بھی ہے، دنیاوی بھلائی بھی ہے، اور دین کی سب سے بڑی بھلائی بھی ہے. بالکل یہ میرے بالکل
یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ علم الاسماء جو ہے اس کو لوگ سمجھ نہیں سکے مولویوں کی، کیونکہ سمجھ میں آنا نہیں تھا، کیونکہ اس کا تعلق روحانیت سے ہے، روحانیت کے یہ قریب بھی نہیں پھٹکتے. تو انہوں نے یہ تو ان سے اگر آپ جا کے پوچھیں کہ علم الاسماء کیا ہے، اول تو ایکسپلین ہی نہیں کر سکیں گے کہ علم الاسماء ہے کیا. یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسم کہتے ہیں نام کو، اسماء جمع ہے، علم الاسماء کا مطلب یعنی ناموں کا علم. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی یہ بھائی مائک ہے، یہ موبائل فون ہے، یہ چشمہ ہے، یہ علم الاسماء ہے. تو یہ علم الاسماء تو اس سے پہلے جو انسان تھے ان کے پاس بھی تھا، وہ بھی تو چیزوں کے نام رکھتے تھے نا. یہ اسماء نہیں ہے، یہ علم الاسماء نہیں. علم الاسماء کیا ہے کہ اللہ کے ناموں سے نور کا بنانا، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے. یعنی پہلے بھی جس طرح ہم نے آپ کو سمجھایا کہ انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، کیونکہ وہ خاک سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، اور فرشتے جو ہے وہ نور سے بنے ہیں. تو لہٰذا فرشتے آپ سے افضل ہیں اس وقت، یعنی اس حالت میں عام انسان کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کتا بھی آپ کے اوپر بھونکے تو آپ ڈر کے بھاگتے ہیں، تو آپ اشرف المخلوقات کہاں سے ہوئے؟ یعنی کتے سے آپ ڈر گئے. تو اشرف المخلوقات کب بنتا ہے؟ اس کی ہم نے یعنی مثال آپ کو دے کے سمجھائی تھی کہ فرشتے اور انسان میں فرق کیا ہے، کہ فرشتے کے اندر جتنا نور ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے. یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک بات کریں کہ اگر اس کے اندر 10 گرام کا نور ہے سے اس کو بنایا گیا ہے، تو وہ اس کے اندر 10 گرام نور ہی رہے گا شروع سے لے کر آخر تک، اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب انسان جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے مٹی سے، نور ہے ہی نہیں اس کے اندر، سرے سے نور نہیں ہے، صفر ہے. فرشتہ جو ہے اس کے اندر نور ہے 10 گرام، آپ کے اندر صفر. لیکن اب آپ کو اللہ نے ایک ایسا علم سکھا دیا جس کی وجہ سے آپ نور کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس علم کی بنا پہ آپ نے اس یعنی اللہ کی اسماء کا رگڑا. یعنی وہ علم الاسماء کیا ہے کہ اللہ کے جو مختلف نام ہے، اسماء ہیں، یعنی یا قدوس ہے، یا رحمان ہے، اور یا رحیم ہے، اور ایک اس کا ذاتی نام ہے اللہ، وہ اس کا ذاتی نام ہے، اور وہ باقی صفاتی نام ہے. کسی بھی نام کا جو ہے وہ رگڑا آپ اپنے قلب کی دھڑکنوں کے ساتھ جب لگاتے ہیں تو اس سے نور بنتا ہے. یہ علم الاسماء ہے جو کہ آدم کو اللہ نے سکھایا کہ یہ سکھا رہا ہوں، اگر یہ اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ یعنی لڑائی جھگڑے سے دور رہے گا. تو وہ اس علم کیا ہے کہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا کوئی بھی اسم ہو، یعنی صفاتی ہو ذاتی، اس کو آپ رگڑا لگائیں، جب دل کی دھڑکنوں میں وہ نام گونجتا ہے تو نور بنتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے کے اندر 10 گرام نور ہے مثال کے طور پہ، آپ کے اندر صفر ہے، نور ہے ہی نہیں سرے سے، آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو ایک ایسا علم دے دیا گیا جس پہ آپ نے عمل کیا تو اب آپ کے اندر نور بننا شروع ہو گیا. یعنی کہنے کو کہہ لیں کہ اگر آپ کے جب تک 9 گرام نور آپ کے اندر ہے، ابھی بھی آپ اشرف المخلوقات نہیں ہے، کیونکہ ایک مخلوق ایسی ہے جس کے اندر آپ سے زیادہ نور ہے. لیکن جب آپ نے اس علم کے ذریعے نور بنانا شروع کیا، جب آپ کے اندر یعنی 11 گرام نور آ گیا، تو اب آپ کہہ سکتے ہو کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، کیونکہ جتنے فرشتے ہیں ان کے اندر اتنا نور نہیں ہے جتنا میرے اندر ہے. اس موقع پہ جا کے آپ اشرف المخلوقات ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اس وقت فرشتے بھی آپ سے افضل ہیں، اور ہو سکتا ہے جانور بھی آپ سے افضل ہوں کسی حوالوں سے. تو آپ اس وقت افضل یعنی اشرف المخلوقات نہیں ہے. اشرف المخلوقات یہ علم کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور پھر آپ زیرو سے شروع ہو کر جب اوپر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں اب میں اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز ہو گیا ہوں. اور دوسری بات یعنی یہ جو پرانی جو اقوام تھی، پرانے جو آدم تھے، انہوں نے جو قتل و غارت گری کی، اس کی آپ مثالیں قرآن میں آپ دیکھیں، مختلف قوموں کا ذکر ہے. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. یہ وہ قومیں تھیں جن کو اللہ نے تباہ کر دیا. یعنی جو آدم علیہ السلام سے پہلے جو آدموں کی اولاد تھی، وہ مختلف یعنی ان کے اندر یہی ہوتا تھا کہ اللہ بھیجتا تھا، وہ پھر فتنہ فساد کرتے تھے، وہ ناراض ہو کے پھر ان کو برباد کر دیتا تھا، پوری قوم صفا ہستی سے مٹ جاتی تھی. پھر دوسرا آدم بھیجتا تھا. اس طرح یعنی 14,000 آدم آئے ہیں. اور پھر ایسا بھی آدم آئے جس طرح کہ یہ ہم یعنی ڈائناسورس کی جو موویز دیکھتے ہیں تو اس میں وہ جو ڈائناسورس کیا تھے، یعنی ڈائناسور وہ بڑے جانور تھے، تو اس دور کا انسان بھی بڑا تھا اسی حساب سے. اور یہ آپ دیکھیں، یہ کچھ وقت پہلے یہ سعودی عرب کے علاقے میں جو ہے وہ انہوں نے یعنی کھدائی کے دوران ایسا ایک یعنی انسانی ڈھانچہ برآمد کیا تھا جو کہ یعنی میرے خیال 20-25 فٹ یعنی اس کا قد تھا غالباً، اچھا خاصا. یعنی تو اس وقت انسان بھی اسی سائز کے ہوتے تھے، یعنی انسان کا قد بڑا تھا، جانور بھی اسی حساب سے بڑے بنائے گئے. تو مختلف تجربے اللہ نے کیے ہیں.
لیکن جتنے بھی اللہ نے تجربے کیے، جیسے بھی انسان بنا کے زمین پہ بھیجا، اس نے قتل و غارت گری کی اور اللہ نے ناراض ہو کے ان کو تباہ کر دیا. پھر دوسرا آدم بھیجا، پھر قتل و غارت گری، پھر تباہ. پھر تیسرا میں کچھ تھوڑی امینڈمنٹ کر کے بھیجی، پھر قتل و غارت، پھر تباہ. آخر میں جو آدم جو تھا اس کو جنت میں بنایا گیا، یہ جس کو کہ آدم صفی اللہ کہتے ہیں. صفی کہتے ہیں عظمت کو، صفی اللہ یعنی جس کو اللہ نے عظمت دی ہو. تو اس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ اس کو اب جو ہے نا میں ایک ایسا علم سکھا رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا بقیہ آدموں کی طرح قتل و غارت گری نہیں کرے گا. یعنی قتل و غارت گری کی جو گارنٹی ہے وہ علم الاسماء ہے. اگر علم الاسماء ہے تو گارنٹی ہے آپ یعنی قتل و غارت گری سے بچ جائیں گے. اگر علم الاسماء نہیں ہے تو آپ بھی وہی کچھ کریں گے جو پچھلے آدموں نے کیا، اور آپ کا اللہ سے بھی پھر وہی تعلق ہوگا. اللہ ان سے ناراض تھا اور آپ سے بھی ناراض ہی رہے گا. تو یہ یعنی اس بات کا جواب ہے. ہاں بس اب ٹائم بہت قریب آ رہا ہے ہم ختم ہونے کا. ہم یہ عمران علی رضوان بھائی نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ نے یہ کیوں ڈالا ہے. اللہ سے ہم یہ اللہ کی غلطیاں تھوڑی نکالتے ہیں. ہم لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے. جس حساب سے بنایا ہے انسان کو وہ خود ہی اس نے سوچا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ کون ڈالتا ہے، اس کا جواب آپ کو دین الہی جو ہے سرکار ریاض احمد گوہر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب جو ہے دین الہی، اس کا مطالعہ کریں. اس میں آپ کو یہ تمام سارے جوابات مل جائیں گے علی رضوان بھائی. اور بحیثیت انسان ہم اللہ چونکہ مخلوق ہیں، اللہ پہ یہ اعتراض ہم کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ایسا کیا اس نے. بالکل کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور اس نے جو بہتر سمجھا ہے وہ کیا ہے. اس میں وہ چیز ڈالی ہیں یا وہ چیز نہیں ڈالی ہیں اور کیوں ڈالی ہیں. اور جب تک ایک یعنی اچھائی کی پہچان نہیں ہوتی، جب تک کہ اس میں برائی اس کے مقابلے میں نہ آ جائے. اور پھر کسی چیز کو آپ نے اگر کسی چیز کا امتحان لینا ہے تو اس کے لیے اس کے اگینسٹ میں جانا پڑتا ہے کہ یعنی کسی چیز کی اگر یہ طاقت کو دیکھنا پڑتا ہے تو بہت سی چیزیں دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ان کے کوالٹی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی وہ کس قدر اس سے گزرتے ہیں. گاڑیاں بناتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ٹکریں اور ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کتنے مائل کی اسپیڈ سے جا کے یہ ٹکرائے گی تو اس کا کتنی سیفٹی ہے، کتنا بچے گا اس کے اندر. اسی طرح سے بہت سی دنیاوی چیزیں ہیں، ان کے مٹیریلز ہیں، ان کی بڑھانے کے لیے کہ کتنا مضبوط بنانا ہے اس کے لیے اس کے اگینسٹ فورس لگائی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو شیطانی جرثومہ ہمارے مقام نفس جس کو کہ اس پہ ڈالا گیا ہے بیلی بٹن پر، تو یہ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ہماری جو اچھائیاں ہیں ہم اس کو وہ ایک طرح سے ہمیں برائیوں کا یہ ترغیب دیتا ہے. اور اللہ نے جو کچھ 5 چیزیں سینے میں ڈالی ہیں اور تو وہ اس سے ایک طرح سے اس کے مقابل میں آتی ہیں اور آپ کس طرف جاتے ہیں. یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف نہیں، آپ کو یہ شعور بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس وقت جو ہے یہ بات کہنا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، لیکن آپ وہ دین الہی کا مطالعہ کریں. ایک اور پہلو سے جواب اگر میں دوں، یہ نفس اس لیے بھی ڈالا گیا ہے کہ ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، یہ اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے یہ عارضی ہے. اللہ نے ارواح کو تخلیق کیا تھا، یہ انہوں نے جنت یا دوزخ میں جانا ہے، لیکن اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آئے. تو کیونکہ اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں دل لگا رہے انسان کا، اس لیے بھی نفس ڈالا گیا ہے. اگر یہ نفس انسان کے جسم سے نکال لیا جائے تو آپ یہ چاہیں گے کہ مجھے کل نہیں ابھی موت آ جائے. آپ دیکھیں جو روحانی سلسلے پرانے گزرے ہیں ان میں 2 طرح کے یعنی سلسلے ہوتے تھے. کچھ سلسلوں میں کیا ہوتا تھا کہ نفس کو پاک کیا جاتا تھا، اور کچھ ایسے بھی سلسلے ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی کون نفس کو پاک واک کرے، اس سے جان ہی چھڑاؤ. پھر وہ اتنی یعنی مجاہدوں اور سختیوں میں ڈالتے تھے کہ وہ ان کا نفس مر جاتا تھا. جب نفس مر جاتا ہے تو پھر آپ کا اس دنیا میں پھر دل نہیں لگ رہا، کیونکہ باقی جتنے بھی لطائف ہیں ان کا اس دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کا اوپر کے جہانوں سے تعلق ہے، ان کا پھر دل ہی نہیں لگتا، آپ کا دل ہی نہیں لگتا. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ روحانیت میں ان لوگوں کو وہ لوگ ہجڑا کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کے پاس 7 طاقتیں تھیں، 7 کو استعمال کر سکتا تھا اللہ کی راہ میں، لیکن اس نے جو ہے نا یعنی آسان راستہ اختیار کیا، 1 کو کم کر دیا. تو اب اس کے اندر 6 طاقتیں یا 6 صلاحیتیں ہیں، 1 کو اس نے مار دیا. تو وہ ہجڑا کہتے ہیں کہ یعنی آپ نے یعنی کمزور راستہ اختیار کیا کہ اس کو مار دیا. یعنی بہادری یہ تھی کہ آپ جو ہے اس کا مقابلہ کر کے اس کو پاک کرتے تو آپ کے اندر 7 یعنی وہ یعنی حساب سے آپ اللہ کے قریب میں ہوتے. تو یہ اس کا جواب ہے. اور میں وہ جو ہے وہ دوبارہ اپنا ریکیپ کرنا چاہوں گا جو شروع میں ہم نے بات کہی تھی
कि यानी ये जो आम आदमी जो इतने दावे से कहता है ना कि जी हमें मत समझाओ, हमें सब पता है क्या हक है क्या नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है। तो उनको मैं फिर वो सवाल दोहराऊंगा कि अगर अल्लाह मुजस्सिम होकर, यानी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। कल वो फैसला करता है कि मैं मुजस्सिम होकर आपके सामने आके खड़ा हो जाता हूँ और आपसे आकर कहे कि मैं अल्लाह हूँ और मैं वो अल्लाह हूँ जिसने ये दुनिया बनाई है, तुम्हारा भी खालिक हूँ। तो आप उससे क्या चीज मांगेंगे, क्या शर्त रखेंगे जो आप यानी कहेंगे कि हाँ भाई ये शर्त पूरी कर दो तो मैं तुमको अल्लाह मान लूंगा। इससे आपको अपना पता चल जाएगा कि आपको अपने रब की कितनी पहचान है। अगर रब की पहचान है तो फिर रब की तरफ से जो हक आएगा ना उसको भी शायद उसकी पहचान हो, वरना आप खुद इस पे गौर कर लें कि यानी आप, यानी मैं फिर दोहरा दूं जिन लोगों ने अगर नहीं सुना, यानी अगर वो आपके सामने आकर कहे, मैं शैतान की बात नहीं कर रहा, अल्लाह की बात कर रहा हूं, कि अल्लाह आके खड़ा हो जाए कि मैं अल्लाह हूं, अब बताओ आप क्या मानोगे? क्या उससे ये कहोगे कि फलां मदरसे से या फलां मौलवी से या फलां आलिम से सर्टिफिकेट ले आओ, वो सर्टिफिकेट मैं देखूंगा तो मैं तुम्हें मान लूंगा? क्या तुम मुझसे ये कहोगे कि मुझे कोई शोभदाबाजी करके दिखाओ, कोई हवा में उड़ के दिखाओ या पानी पे चल के दिखाओ तो मैं तुम्हें खुदा मान लूंगा? या फिर आप क्या करोगे? क्या उसके साथ गालम गलोच करोगे कि हाँ भाई ये तुम तो यानी जिस तरह मुसलमानों का तरीका कार है कि हक को सुनते ही के साथ ही जो है वो यानी आजमाना का तो दूर की बात, गालम गलोच करके चलो जी FIR काट दो इनके खिलाफ तो ब्लास्फेमी की। तो ये आपके लिए ब्रेन टीजर है, आप इस पे गौर कीजिएगा कि आप यानी आपके पास क्या कसवटी है जिसको आप कसवटी समझते हैं कि वो कसवटी पे पूरी उतर जाए तो आप मान लोगे कि हाँ सामने जो मेरे है वो मेरा अल्लाह ही खड़ा हुआ है। ठीक। अगर वो आपको पहचान है तो फिर आपको वाकई में हक की पहचान है। अगर आप रब को नहीं पहचान सकते तो आप हक को भी नहीं पहचान सकते। आज की हमारी गुफ्तगू, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल फिर नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। आप लोगों के यहाँ आने का शुक्रिया। गौर हाफिज़। गौर हाफिज़। Our male-dominated societies have long taught women that they are lesser than men, that they are to be seen but not heard. Their qualities have long been ignored, downplayed, but no more. It is time to break the cycle of suppression. It is time for women to get emancipated. It is time for women to realize their spiritual potential and walk the Sufi path as they deserve to. It is time to become a universal Sufi. Universal Sufism is the key to spiritual liberation of womankind. The enlightenment of womankind will spark a revolution, the upliftment of society. Let us all say it loud today. I am a woman and no lesser. Spiritually, we have more potential. I will embrace my spiritual self. I will embrace my spiritual self. I will embrace my spiritual self. I will embrace my womanhood. 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 I will liberate myself. I will liberate myself. Once farendona. Me liberaré. I will liberate myself. I will be a Sufi. 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 I will become a Sufi. मैं बनूंगी सूफी। আমি একজন সুফি হতে চাই। bani Sufi. Ich werde ein Sufi sein. waxaan noqon doonaa Sufi. Soy Sufi. मैं बनूंगी सूफी। I will be a Sufi. 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 I will be a Sufi when I grow up. Enroll into the Women Sufi course now with Sufi Master Younus AlGohar. Only on
ALRA. Goshi Maraba, Assalamu alaikum, Shalom, and a very warm welcome to the Daily Prelude Show with me, Reverend Steve, and joining me this evening, Sheikh Wajid and Sheikh Tanvir. Goshi Maraba, gentlemen. Goshi Maraba, Reverend Steve. Here we are, another recap of another wonderful spiritual gathering here on ALRA TV. This is the usual Sufi live broadcast at 10:30. It's now been the Women's Sufi course, which has been absolutely incredible. And I'm hoping everybody is really enjoying and, savouring every moment of this course. The benefits that we'll receive, we don't even have a clue. We don't even have the faintest idea of what we are receiving during this course. It's just incredible. And I'm sure everybody will join me in thanking the Sufi Master very, very much for allowing us to enjoy yet another Sufi course online. This is the beauty of it, isn't it? That men, women, children, no matter what age, we can just watch from the comfort of our own home. And not only listen, this is the most important, don't just listen and just look at it as some kind of a TV program. We have to think of it as a true interactive program that we are. Interactive meaning that we have to show some action, show some initiative, and put into practical ways in our life exactly what we're listening to every evening by the Sufi Master. And yesterday was really about the evolution of Sufism. This was the main topic at the start, and before that, wonderful poetry. And I'm sure Sheikh Tanvir and Sheikh Wajid are going to recap and review exactly the content of that poetry. And Sufi Master said there'll be more to come. Alexander the Pope, which has been mentioned before, Alexander Pope is an English poet, or he was an English poet.
So he was mentioned. There's going to be lots more that's helping us along the way. And Sufi Master was telling us about Sufis of yesteryear, events that happened to Sufis. And we may think sometime, well, we've heard before that, this was for the Sufis of the past. This is another order where we're just learning about here and now. Why is Sufi Master saying such stories about what happened in the past? But we everything that Sufi Master tells us, there's always going to be a reason behind it. It's not going to be just to pass the time. And it's for us to think exactly what we're gaining from this. And on face value, you would say yes. I mean, why would we want to know 1,000 years ago that a Sufi had to go through so much turmoil, so much pain? We don't have to. We can just call the WhatsApp number. We can just come online and get our heart activated. Why are we listening to that? But if you really think about it, really ponder the reasoning, it's all help, especially for our young ladies. Just imagine in time to come when you will be any means, people are going to start to give you so many excuses. They're going to give you so many reasons why you shouldn't be adopting Sufism. And most certainly they're going to be coming up with a lot of stories that this is what do you know this? This Sufi had to go into the desert and he had to leave all of his family. He was asked to choose either his mother or God, and he chose God. All this happens. This is going to happen to you. And if we don't know, if we don't have that education, because don't forget, knowledge is power. If we have that knowledge of exactly the mechanisms and the reasons why those Sufis of the past had to go through such a struggle, and the reasons that we know that why now we don't have to go through that struggle, then that can be easily answered. You would have that power, that education, that knowledge, when you can answer people to say, no, the reason that happened was because of this and because of that. And did you know that he did? Yes, I do know that. Sufi Master told us about this. And I already know that, but this doesn't apply anymore. This is Neo-Sufism. There's been a big evolution in Sufism since that time. Would you like me to tell you about His Divine Eminence Gohar Shahi's Universal Sufi Order, where your heart is activated before you have to think about purification of your lower self? You don't have to adopt years of following around personally anybody. You can just call a phone number and have your heart activated there and then. That's the ease and the beauty of this Sufi order. So just listen to every single word of Sufi Master. Don't ever think, no, it doesn't apply to us. I don't need to listen to this part. Everything is for a reason. And everything will, in time, we will realize exactly why we were taught certain lessons, why we were shown certain things, why we were asked to do certain things. Everything will unfold. Remember the Karate Kid? We discussed that earlier. You don't know what's going on in the background, what our training is. So we have to listen to everything and absorb, take notes of everything that Sufi Master is telling us. So really, it started off talking about it wasn't exactly the role of women in Sufism. It was more of the role of the woman in the Sufi life of a man, would you say, as either a sister or a daughter, and most certainly as a wife, how it differs from each Sufi and obviously each wife. And as we learnt earlier on in the program, that ultimate scenario is where both husband and wife are Sufis. And then obviously there's not going to be the kind of friction, there's not going to be the restrictions. But this was, as Sufi Master said, these were the Sufis of the past. None of us are being told to shun the world, to leave our jobs, to leave our family, to go off into the deserts to purify ourselves. And then maybe when we come back, we might be accepted for the activation of the heart. This has been evolved since those times. In those days, you weren't even
entertained for the activation of the heart until you'd gone through such a process. And this is not just in Islam. This was prior to Islam that they went through this exact, mechanisms of purification. We went to Elijah's cave in Israel. Prophet Elijah in I think it was in Haifa. Islam. What is he known as in Elijah? Ilyas. Yeah. So that's the Prophet Elijah, and you see that. I mean, that was predating Lord Jesus by a long, long time, and he went off into the wilderness. We actually went into his cave, and he adopted a life of hermitage, shunned the world for that purpose of purification. Because obviously at that time, the spiritual knowledge was limited. There was a limited spiritual knowledge for them, and they had to go through that process. And also in later on in Christianity, that's all they knew. They knew they had to purify themselves, but they didn't have that divine power that's available now, available to them through a spiritual master. And this is where, the monks, monasteries, that all comes from mono, singular, alone. It's all roots from that word mono. Mono, yes. So the monks used to go off on their own, they used to take vows of silence, long periods of silence. Not a word could be spoken. And then obviously when it became a bit more popular, then they'd join together in groups, but they still called them monasteries. But they were obviously more than one in the monastery. But they were as good as alone. They used to sit apart from each other, don't talk to each other, and have a very, very basic lifestyle, all in the purification of the lower self. And obviously the nuns as well that Sufi Master mentioned. So that's in Christianity. And this was all elevated then higher with the advent of Prophet Muhammad, when Sufi Master put it beautifully, that the two worlds then were intact. The two worlds became stayed intact. I shouldn't say became intact. They stayed intact. So you could still have the spiritual and the material life, still live with your family and adopt spirituality. And obviously you still had to go through the process of purification, the heart activation, everything had to be gone through at that stage. But then you were put back into the world. You were given a role, you were given a duty. And but you could say that the deal was that don't let them come into your heart. Don't let anybody lose your connection to your spiritual master and to God, but live amongst the people, do the mission work, tell others about God. How are we going to tell others about His Divine Eminence if we're all locked away in caves and not talking to anybody? So we all have a role and a purpose to do, but we have with us the help of the spiritual master. That's how we started off yesterday. Yeah, indeed. As you said, basically, spiritual master explained that the evolution was like this, that first you had to leave your family, children, and then you were able to go on this path or embark on this path. And we were given example of like the role of women in this journey before the advent of Prophet Muhammad, peace be upon him. In fact, whether it was some of the Sufis who had to just leave their family, some just said that, okay, I'm even allowing you to take divorce from me or so. Someone were saying that you need to take care of the children's, and the wife was pretty much taking care of the kids on her own, herself, in fact, and they were embarking on the journey. Then there were some other examples given to us where the wife said that I also want to go wherever you are going, in fact. So there were so many different variants of like women who played different roles as a wife. And then the example was given as a sister as well, in fact, where one of the saint had very close companion, a Sufi companion in the form of his sister, in fact. So that was also explained to us. Then
Sufi master explained the world of advent of Prophet Muhammad. That changed, obviously, and Yes. you're not required to leave your family, required to leave the social circle. You were supposed to remain there, but make sure that, okay, your first objective, your first priority is to achieve the heart activation, get the lower self cleanliness done while being in that environment, in fact. Yes. And again, the guidance was provided by the Prophet Muhammad back then, and everyone was living under the blessings and of Prophet Muhammad, of course, and through them they were establishing the connection to the God or so. Then another era came, which was Abdul Qadir Jilani's era, afterwards, where the explanation was given that at that time, whatever is your material aspect, whether he used to wear, spiritual master gave example of everyday new clothes, which was special clothes of like 40K dinar, 40,000 dinar, which at back then was a massive amount, right? For every day for his clothes. And he was a very, very successful businessman. But the examples in the past given to us about Abdul Qadir Jilani, whenever there was a loss or whenever there was a profit, he used to concentrate on his heart to see whether this loss or profit is changing any feeling in his heart and his connection to the God or so. Just because whatever he was doing in physical world, in this temporal world, had no impact to his spiritual life itself. And so this was the third era, effectively, where people were like, okay, doing whatever they wanted to do, indulge, and then his example was in front. There was some criticism against him as well, but then he explained that whatever I'm doing, it doesn't, whether it's my horses, the stables he used to have, or daily wearing this 40K in our clothes, in fact, had no impact whatsoever. But now we are so blessed that we are living in the age of His Eminence and His Holiness, in fact, are granting this permission without even asking, as you said. Whoever comes first day, as long as you are here to get connected to the God, heart activation is granted, whether you come in person or you just call on the number. You're not even sitting in front, in fact. The permission is granted to you, and rest of the stuff just is afterwards. There is nothing told to you that, oh, by the way, you need to leave your family or go out of the house or spend 6 months or 1 year in the mountains, or here coming to the to London and spend time under the blessings of, say, His Holiness. Nothing is asked, in fact, and it's all up to you, of course. But the main point is that in this day and age, back then, of course, first of all, coming to know about any spiritual person anywhere in the world was so difficult, right? So, and people used to travel miles and so far away just to find the spiritual guide. Here we are talking about the boundaries, the country, the distances doesn't really matter at all. You have internet, you have phone, and then there you go, start on the journey. And basically, so lucky we are, of course. Yes. So now we progress a little bit further onto His Divine Eminence AlGohar Shahi's Sufism, Neo-Sufism. Yes. Neo-Sufism. Where even, before you have to go through this process, the heart activation is there. And there was that wonderful story, because it's about digging out the roots, isn't it? Not ever by word of mouth telling somebody not to do this, not to do that. Don't sin, to make people feel bad about themselves, that we're not approachable. It's just done from cleansing within, and that wonderful true event when somebody came to His Divine Eminence in Pakistan, and he was a drinker, always tried to stop himself from drinking, and obviously felt bad about himself. I think his wife was at the end of her tether as well. But he wanted connection to God. He wanted spiritualism. He wanted to join the Sufi path. But obviously going to hardline religious scholars, they would obviously tell him, this is a sin, you must not drink, do not come here until you've stopped drinking. But if you can't stop yourself, if you can't dig out those roots, you keep trying, you keep telling yourself to stop, and you can't, what's the use
Yes, and keep exactly. saying it to the person. So when he came in front of his divine eminence, gosh, so close your eyes, and Allahu, and oh my gosh. And he must have been so shocked to think that this came straight away. And after he felt this immense energy and pleasure, then even if he did try to drink alcohol again, it used to make him feel physically sick. He used to repel it. That divine positive energy within his system would repel anything negative. And his wife was astonished, and his wife came then and said, she said, this is it. This is fantastic. So it was taking out the root before you start telling somebody not what to do. And Sufi Master said that beautiful line yesterday. It's all about the action, isn't it? It's not about words. It's about action. And we can say we don't want to do anything, or we want to stop something, or say it to somebody else as much or as loudly as we can. If the change isn't going to happen, it's not going to happen as many times or as loud as you're going to say it. It has to be done within the roots, cut the roots out. And that was a wonderful story that I was thinking about when Sufi Master was talking yesterday. And of course, once that, it's because that's what happens, isn't it? The whole mechanism then starts of hiring and uplifting the higher self and lowering the lower self, lowering the negativity and uplifting the positive. And once that positive light tips the balance, then that's when the change happens. And there was some wonder, as always in this course, there's beautiful lines that should sink straight into us. And Sufi Master said it's a change of heart. Now that's a saying that you hear a lot. Oh, he's had a change of heart. Yes. But in this context, it's incredible, isn't it? Yeah, a change of heart. Right. And this is exactly what, it's not about changing religions. It's not about changing your way of thinking. It's about changing the hearts. And once the heart's changed, not many of the physical heart is changed, but the spiritual heart is changed from negative to positive. Then that's when all these problems are rooted out. Yeah. Sheikh Tanvir? Yes. Goshai Marhaba. The kind of overview given by Sheikh Wajid and yourself also, it speaks volume itself. It is something like, too good to be true. So, in a sense, we can imagine that we know how much it takes to be an educated person. Yes. So somebody comes to us and he says that you don't have to spend a single penny, you don't have to go to a school or a university, and in your home, just a phone call away, and you will be awarded PhD degree. And not only the degree, but you will become yourself a learned person. So what will we say? We will say, no, he must be joking. The person is not in his senses. We will have this kind of thinking because we can't imagine without going to an educational institution, how can one become an educated one? There is no possibility, humanly speaking. Yes. So such is the grace and bounty and blessings of His Divine Eminence Sarkar Rariaz Gohar Shahi. Now, whatever the stories and whatever the evolutionary review that is taken time and time again here at ALRA TV, what we need to understand by looking at these examples, that even the spiritual dignitaries, mighty, majestic personalities, they had to shun their lives, their families, their physical comforts, and only then they were given something from God, that is of the enlightenment, the belief. The basic thing is belief. And now here is Sarkar Rariaz Gohar Shahi, and his teachings are it is His Divine Eminence. This alone proves the fact that who His Divine Eminence Sarkar Rariaz Gohar Shahi is. You cannot have an idea, like nobody can understand, nobody can have an idea about the
the majestic and the sublime character of His Divine Eminence. Wow. But just look at this one single example. It speaks, volume itself. That the thing that the great saints used to get after spending decades in seclusion and in going into in a retrieve and retrieving themselves in a jungle. And here in this digital age, you are just a phone call away. So what this implies to me, I think that you must try it. It must sound to somebody that, oh no, you must be joking. How can it happen? Oh, Sheikh Abdul Qadir Jilani, look at the other saints and look at the other gurus. They earned these things after so many. So you must be joking. Okay, I'm joking. Just give it a try. And you give it a try. And if you are an eternal loving soul, you are there and then, done and dusted. Oh, you say, what? Oh, really? So it comes with a surprise to you. Then after that, how are we going to express our gratitude, our thanks, and how are we going to, we can't, it is impossible that somebody can repay. No, it is a precious gift from His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. But how are we? Are we prepared to shun everything? Because we know that, yes, there is, in the history of mankind, there has been no personality who is so majestic, so generous, and so sublime, and even so open to everyone. Like here you see no limitations, no you do not have to pledge allegiance, neither your religion is asked, nor your sect or your culture or your language or you are a sinner or not a sinner. Okay, no problem. You are a worshipper or not a worshipper, no problem. So are we prepared to express our gratitude in the real sense of word? Then His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi would give us something extra, that yes, the best way, there can be many ways, but the best way is to please your Lord, is to engage in the activity of spreading this message and value this message, that no matter what comes, no matter what comes in my way, I'm not going to leave this. I'm not going to leave the quote of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. And that was beautiful, more powerful, uplifting encouragement for women yesterday. Yes. And that was the comparison, going back to that role of the woman in male, shall we say, the male Sufi's life. If we look in this era, the era of His Divine Eminence Gohar Shahi and this neo-Sufism, what a pity then if that woman has stayed at home, looked after, done all the duties, looked after the husband, the children, cooked the food, kept the house clean. And what about them? If they want to walk the Sufi path, if they want to become Sufis, the men used to just shun everything, leave the family to find God. Yeah, exactly. But now, if you can't even say that woman who's gone through all of that duty, all of that hard work, done exactly as they were supposed to have done, and we're not sparing them 2 hours, 2.5 hours to come onto ALRA TV and listen to Sufi Master Younus AlGohar and learn Sufism, learn how to purify their lower self, learn how to connect to God as a woman, and as Sufi Master said, to ultimately become a saint of God. The sky is the limit on this course. Don't forget that 66 women are going to be made saints of Allah during this course. So this is the potential, and this is what can be achieved by not even leaving the house, just watching ALRA TV and just watching the lectures of Sufi Master. What a pity if even that is denied the women. I mean, that is ridiculous, isn't it? Ridiculous, yes. It's completely harmless. Yes. And as we said, look to the past, look what they used to do in the past, leave for years, didn't they? Just disappear, leave everything, leave the wife on their own with the children and to go up. Nothing like that's being asked. The woman is just saying, I just want to watch Sufi
master. And I think and join SufiCourse.com. Exactly. So we only have two things, right? So one is you don't come across this message. You didn't hear about this message. What is your option? You will keep hearing the old stories and say that, okay, this is not possible for me, and forget about it. If there will be someone who is a desiring soul, he will run around, start finding people or so, keep running around, and everyone will just simply tell them the story, but you will not find anything, right? You will waste your time, run around the bush or so, in fact. Yes. The third option is now you came to know about this knowledge. You already know there is no criterion, in fact, and everyone is welcome and the door is open. All you need to do is try. And then afterwards, this 17 minutes of zikr, start repeating, attend the lectures of Sufi Master, and then improve on by yourself, start practicing, in fact. Yeah. So it's so simple and easy. In fact, nobody's saying again to the same point that to male or female, that you forget about your relationship, forget about your family, forget about your duties as a mother, as a sister, or a wife. Nobody's saying that, in fact. As long as, of course, you know the objective and your target of coming in this world, that is clear to you, then basically focus on it. There is, as long as there is no interruption from your family members, from your partner or so, your parents, etc., you just embark on it. And everyone, whether he is a father, husband, brother, etc., they should be really saying, okay, he's not obviously leaving home, going in the mountains like in the past or so. So what is hard in it? What is the most ill-fated could be this case that somebody comes here and he comes across this message, gets to understand everything. And even then, he or she chooses for him or herself to be deprived. Yes. Then what? No. This. Okay, so the second part was beautiful. Yes, of course. Poetry. Yes, poetry. Poetry of Dr. Iqbal. And Sayyidi, yesterday actually, this is a very famous poem, very popular. It is titled Shikwa and Jawab-e-Shikwa. So Shikwa means complain. And then Jawab-e-Shikwa is the response to the complaint or the redressal to the complaint. So Dr. Iqbal made this complaint to God. And he was of the view that God, you have given us your beloved prophet and we believe in him. And you have given your word that is in form of Quran and his Sunnah also and his traditions and elite Sufis also and his companions also. So we used to be have influence in the society and we were respected and now we have lost our glory. So why and how to restore that lost glory? So are you not entertaining us anymore? So he made this and why your blessings and your rewards are being given to those who do not apparently seem to be calling upon you as much as we do. So Iqbal was of this view. So he made this complaint to God. And then God inspired this rejoinder on his heart. And this came in a poetic way. So God said that, okay, first of all, the very first of in the redressal, it says that dil se jo baat nikalti hai, anything that comes out of your heart has a very deep effect. And though it does not have wings, but it is able to fly. Means if your heart is enlightened and heart is activated, then you are able to communicate. So you have lost the communication means. So now you are complaining. Before, now the elite ones that you are talking about, those who were glorified and they were great because their inner was great. They had managed to enlighten their inner and they had this spiritual connection. And this is why they were my beloved and they were in the pursuit of my love. And so I awarded them with the elevated status. So if you want to
restore that glory again, so you will have to be enlightened one again. Yeah. And for that, you have to submit yourself to the will of your Lord. That is accepting Islam. Now, accepting Islam means does not in a general sense that you become Muslim. But submit yourself. Yes. And how are you going to submit? It is your lower self which is not going to submit to the Lord, because it is something very fishy inside. Yes. Huh? So it is very rebellious inside. Yes. So it is not going to be obedient boy to the Lord. So what it needs enlightenment. When your heart is enlightened and your lower self is purified, then you restore the element of obedience in you, in your character, and then you begin to please your Lord. And as a result, God will restore your glory again, your greatness again, and you will have influence in the society again, you will have respect in the society again, and people will come to you. And this is what the Quran says, that if you remain to be the staunch believers, then you are going to dominate, you are going to have influence, and you are going to be dominate, and you are going to be respected in the society. And you will lose your respect and you will lose your influence and everything if you do not remain a staunch believer. Staunch believer means mu'min, the devout, faithful ones. And those who, in the light of Quran, are those who not only declare the motto by word of mouth, but also have the divine light in their hearts also. Yes. Of that motto. So in a nutshell, I think Sheikh Wajid would agree with me that, and so this is why, and for the restoration of becoming an obedient one again, being the true Islamic again, you will have to be loyal to the message of Muhammad, the person of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Muhammad peace be upon him. In the last, that if you remain or if you become loyal to the Prophet Muhammad peace be upon him, then you are talking about the glory and respect in this world. This world is nothing. I'm going to give you a blank check. I'm going to give you the fate, the book of fate and the pen itself, and you may write anything in that for you, provided you become loyal to the message and the person of Muhammad peace be upon him. Wow. And this is the message that is being given by His Divine Eminence Sarkar Riaz Gohar Shahi. Yeah, I think, and I think spiritual master also reminded that, okay, the state when this poet had this complaint was the age where he was the only one with the bit of light in his heart. Yes. So there was all around him negativity, and he didn't see any other light in the surroundings or so. So he was literally surprised and shocked as that there are millions of Muslims everywhere in the world or so. Look, what a type of life we are living at the moment. That's why that complaint came from his heart. And spiritual master explained it in a very nice way and explained it that this complaint went all the way to God. Yes. And all the angels, archangels, everyone basically was surprised. Who is it? It has been ages that any voice of a human being or basically a creation of God has reached to that level or so. They were very astonished and surprised with it. And then afterwards, then the response was given. And within that response, there are passages and poetry where spiritual master said that the voice of God was there, in fact, in the response of that complaint, in fact. And this was I think 125 years before was this condition. 125 years before. Yeah. And he was so disheartened and dismayed by looking at the condition that they have the best message, best messenger, best of the book. They just to so to speak. And why? They are the worst kind of nation on earth. Yes. What is the reason? So how am I going to restore the glory? And God inspired the message that, okay, do not be disheartened. The one who is going to enlighten is very soon to arrive appear on the scene. And that indicates or pointing that kind of hint towards the advent of
Imam Mahdi Sarkar Rari AlGohar Shahi. This was also a very important point, because I think in the past speeches, spiritual master also touched that. Yes. When Pakistan was made or so, he was the kind of like person who had the dream of this area or nation and place where there will be advent and birth of, and then advent of his eminence actually, and in future this will be the place from where the divine message is going to embrace, and throughout the world it will spread. So he had effectively some kind of hints and some message revealed at him that okay, in future there will be. And in this response to his complaints, there were some particular poetry which is also basically hinting and pointing to those things, in fact, as a in future, that okay, don't worry, things are coming, things will be back, and as long as you basically the era will come and you will find your glory, you will find your like that line you can say, dunya ko hai us mehdi barhaq ki zarurat. Iqbal says that people of this time need the advent or the person of that majestic, mighty, majestic Mahdi. Yes. Oh, jiski nazar zalzalaye aalam afkar, means whose eyes or whose single glance is so powerful that it just shakes the faculty of your thinking, of your intellectuality. Everything is challenged by his just a single glance is so much powerful. And this is what is happening here. People come here, people have been invited, people have been challenged. Okay, learned ones, intellectual ones, philosopher ones, or you are a very great Sufi, you are invited here, you are more than welcome here, please come here and try yourself. But nobody dares coming, because everyone knows deep down in their heart that the message of His Divine Eminence Sarkar AlGohar Shahi is so powerful. Yes. And the teachings, the way Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar conducts himself, nobody can dare come here and, have a dialogue face to face with Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Okay, thank you very much, gentlemen. And we're looking forward to the next installment in this wonderful. It's incredible, isn't it? And we'll be back again tomorrow, folks, to give you a recap on this Women's Sufi course. Please enjoy the rest of your evening. Coming up is Nessa Younus with the Daily Pulse. And we're going to give a congratulations as well for yesterday for Nazish Younus. What a wonderful start she's having. Yes. And this is the line Sufi Master said yesterday. We want leaders, women leaders on the Sufi path that are going to take a little bit of burden, a little bit of the workload off of the Sufi Master. And so congratulations to Nazish. She's had 2 days, she's tried, and she's spoken very beautifully. It's not easy. Got a camera poking at you for the first time. But I remember, as Nasir said yesterday, when we were first asked to do it, and I did it actually for pleasure, was during the Western Sufi course. And that's when I felt I wanted to give my thanks, my personal thanks and gratitude that this course is for me. That's what I felt. I'm a Westerner. This course is especially for me, and I wanted to give back to Sufi Master what I can do. I can join the discussion panel. I can give my thanks and gratitude in that way. And how disappointing it is. Look, today we don't have any women who've sent any videos in, any women who are joining us today to give their thanks, just to say thank you, to give their gratitude to Sufi Master, to give a bit of encouragement, what they've learnt. And nobody wants to do this, which is really, really disappointing. This is what Sufi Master said yesterday, the change comes within. It's not about words, it's about action. And taking that first brave step to come and say, look, this women's Sufi course is for me. Where else am I going to get this? Let me just say what I've learned. Let me show my gratitude to Sufi Master. So very, very disappointing that we have a few, there's a few that are very, very eager to do this, but it's very, very few out of the many, many hundreds. Come on, guys, the time for beer shuck, and just carry on as it is. And as Sufi Master said previously, just cherry picking all the words and the
guidance and the advice that suits us. Maybe that's what we think. We heard, oh no, Sufi Master said, speak less. So I shouldn't be speaking. I shouldn't come on and talk. Modesty, yes, it's not very modesty. Maybe I'm showing off if I come on to speak on ALRA TV. That's me showing off. So I'll listen to that. I won't listen to Sufi Master literally begging, please, help, take a bit of the workload, take a bit of the burden. We won't listen to that. We'll just listen to the stuff that comforts us. Now, we won't have to put ourselves in any kind of danger, and we won't have to come out of our comfort zone and talk to the camera. We've all had to do it. We've jumped in the deep end, myself, Wajid, but all of us, and we're not, it's not something that we're used to, we're particularly comfortable with, but we've been asked to do it, and we will do it to our best ability. And it's our way of showing thanks and gratitude to Sufi Master. So come on, it's not too late, women. There's plenty more of this course to go. Show a bit of appreciation, share what you've learned. Some of these youngsters are writing on Facebook everyday summaries. Why can't you just make a 3-4 minute video, send it to us, we'll play it. It's very important. It's not going to be just men talking about it all the time. It's important that women have to give their feedback. As I said, when it was a Western Sufi course, I was so excited to do that. Yes. That was my little bit at the end. Let's listen to our advice that Sufi Master gives us. Listen to every word of these lectures. Carry on doing the zikr every day, and let's elevate ourselves on spirituality, especially the ladies. We want Sufi women, leaders, saints. It's going to be wonderful. So enjoy the rest of the evening. Nasser Younus is coming up with the Daily Pulse. We'll see you tomorrow again. And very good evening to you. Stay safe, stay tuned, and God Hafiz. God Hafiz. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रूए बदरुद्दुजा दे
چہرۂ والضحا دیکھتے رہ گئے، چہرۂ والضحا دیکھتے رہ گئے، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری، در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری، در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، نور حق کی ضیا دیکھتے
کیا دیکھتے رہے. تمام خواتین و حضرات کو آج کے ڈیلی پلس شو کے اوپر خوش آمدید. آج دوبارہ میں کل جو سید یونس الگوہر نے ویمن صوفی کورس ڈے 11 لیسن 10 کے جس موضوع کے اوپر بات کی تھی اس پر اردو میں تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا. اینڈ وی ہیو a few new guests today as well as a few more raw talent coming up. کل جس موضوع کے اوپر بات ہوئی تھی بہت اہم موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جس کو لے کر ہمارے عالم اسلام میں اس بات سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو بھی ہم جب بھی تصوف کی بات کرتے ہیں جتنے بھی اولیاء کرام کو دیکھا ہے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ جنگلوں میں گئے. اور ساتھ میں ایک فرقہ ہے اسلام میں جو کہتا ہے کہ رہبانیت اسلام میں حرام ہے. تو اس کی جو پوری بات ہے وہ سیدی نے اس کے پیچھے جو راز ہے اس کے اوپر کل سیدی نے بات فرمائی کہ وہ اب ہم ایک مسلمان ہونے کے تحت تمام انبیاء کرام کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے جو ہے سارا وقت اپنا مطلب باہر گزارا، گھر بار چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی. ان کی کہانی سب کے سامنے موجود ہے. He was literally a recluse. تو مطلب رہبانیت کیا ہے، اس کو سمجھنا کیا ہے، یہ سیدی نے کل سمجھایا. اب جو ان کے جو ڈسائپلز تھے، ان کے جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے بھی ایسا ہی اپنا ٹائم گزارا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت میں جو اس وقت کی جو روحانیت تھی اس میں انہوں نے گھر بار چھوڑا، رہبانیت اختیار کی. لیکن پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور جس نہج کی روحانیت، جس نہج کی تعلیم حضور پاک نے انٹروڈیوس کی دنیا میں، اس میں حضور پاک نے یہ کیا کہ انہوں نے ظاہری ہماری جو لائف ہے اور جو باطنی لائف ہے، جو باطنی زندگی ہے، اس کو ملا دیا. یعنی جو ہماری دنیا داری ہے اور جو ہمارا دین، ہمارا ذکر و فکر ہے، اس کو ملا دیا. اور اسلام میں حضور پاک نے رہبانیت کو جب حرام قرار فرمایا تو اس طرح حرام قرار فرمایا کہ اب جب آپ اس راہ پر چلو گے تو دائمی رہبانیت اختیار کرنا حرام ہے. لیکن جتنے بھی اولیاء کرام جو گزرے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہم نے دیکھا his entire journey، ان کا جو روحانی سفر تھا، اس میں انہوں نے بھی سب کچھ چھوڑا. تو وقتی گھر بار چھوڑنا، جنگلوں میں جانا، یہ نظر آیا ہے. تو یہ چیز کہ رہبانیت مت اختیار کرو، دس واز پراپرلی ایکسپلینڈ. تمام اولیاء کرام کے ساتھ بھی نظر آیا کہ انہوں نے جنگلوں میں وہ گئے، گھر بار چھوڑا، فیملی کو چھوڑا. اور اگر آپ جنگل گئے تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے، اللہ کے عشق کو حاصل کرنے کے لیے، حضور پاک کی رہبری حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ حاصل نہیں کر سکتے، گھروں کو چھوڑ کر آپ نے یہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ جنگل میں گئے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو یہ ایک نقطہ تھا جو کل سیدی نے سمجھایا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کی آمد کے اوپر جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا روحانیت میں، وہ دوبارہ ایک چینج لائے، دوبارہ انہوں نے روحانیت میں، تصوف میں ایک تجدید کی. اور وہ یہ تجدید تھی کہ حضور پاک نے جب یہ علم انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے دنیا داری کو، اپنی دنیا کو اور دین کو ملایا. لیکن غوث پاک نے کیا کیا کہ انہوں نے پورا جو سالک کا جو دھیان تھا، پورا جو ایک سالک، ایک مرید کی جو توجہ ہونی چاہیے، وہ صرف اور صرف روحانیت کے اوپر رکھی، صرف اور صرف روحانی ترقی، دل کی بیداری کے اوپر رکھی. اور یہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کا مرید بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو تزکیہ نفس، پورا تزکیہ نفس کرنا پڑتا تھا. تو یہ انہوں نے تجدید پیدا کی روحانیت میں. اینڈ دس واز ویری wonderfully explained yesterday how spirituality evolved with time. کس طرح
کس طرح گاہے بگاہے روحانیت میں تجدید ہوتی رہی, کس طرح تبدیل ہوتا رہا پورا جو روحانیت کا سسٹم ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غوث پاک کے دور میں وہ کتنے امیر تھے, کتنے ہی واز ویری رچ, کتنے رئیس تھے وہ. فرمایا کہ وہ اپنے دور میں, اس دور میں 1000 سال پہلے 40,000 دینار کا لباس روز تبدیل کرتے, روز. کتنے امیر ہوں گے, لیکن that didn't stop him from being spiritual. یہ ان کی مطلب ان کے مرتبے میں اس سے کچھ مطلب تبدیل نہیں ہوا. They brought about a new trend in spirituality. پھر مزید وقت گزرا اور پھر ایسا دور آیا کہ سیدنا و مولانا و مل جانا سیدنا گوہر شاہی کی آمد ہوئی. اور ایسے دور میں کہ کوئی بالکل بھی اللہ کا متلاشی نہیں تھا, کسی کو اللہ کے عشق کی طلب نہیں تھی. ایسے دور میں کہ صرف لوگ صرف اور صرف جنت, اگر دین کی بات بھی کرتے تو صرف جنت کی حور و قصور کی بات کرتے, جس میں اللہ کے عشق کی, عشق مصطفیٰ کی کوئی طلب نہیں تھی. ایسے دور میں پھر سیدنا گوہر شاہی نے مزید اس طرح کی جدت پیدا فرمائی روحانیت میں کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر روحانیت ایسے انہوں نے اختیار کی کہ لوگوں کو بارگاہ رسالت تک پہنچا دیا, لوگوں کو دیدار الہی تک پہنچا دیا. تو یہ ایسی تعلیم ہے اور یہ اس طرح سمجھایا ہے تمام لوگوں کو, حضرات اور خواتین کو, کہ روحانیت میں تجدید ہوتی رہی ہے, روحانیت میں ایوولوشن آتا رہا ہے, اور کیسے اور کس طرح. اور آج جتنا آسان کر دیا گیا ہے روحانیت, آج جتنی آسانی سے لوگ وہ منزلیں پا سکتے ہیں جس کے لیے لوگوں نے 12 سال تزکیہ نفس کے لیے جنگلوں میں گئے, 20 سال, کوئی 36 سالوں تک جنگلوں میں انہوں نے اپنا ٹائم گزارا. آج وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ روحانی علم سیکھ سکتے ہیں, اپنا سکتے ہیں, اور کہاں کہاں وہ پہنچ نہیں سکتے. تو یہ کل سمجھایا کہ یہ تعلیم, the core, the essence of spirituality has always been the same. And what is that? فرمایا کہ حضور پاک کی حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اے بنی آدم, تیرے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو تمہارا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر اس کو خراب رہنے دیا جائے تو آپ کا پورا جسم خراب ہی رہے گا, اور وہ ہے تمہارا قلب. تو پورا یہ جو پیغام, یہ جو تعلیم ہے, it's always been about the heart. The heart matters. تو یہ ایک جسٹ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. And I'm going to move towards Nazo again today, and she has a message for us. Gashirva. So I kind of want to bounce off what you were talking about, Abdul Qadir Jilani. Mm-hmm. Growing up here and seeing how the Muslim societies have kind of grown, like taught their girls and their children, they've presented Islam in a very impractical and unrealistic way. Everywhere you go, say, oh, subhanallah, mashallah, everything. You're cooking, you're going to the toilet, you're doing your makeup, shopping, groceries, everything. And they think that by doing that, you're going to get closer to Allah somehow. So it's, and then you talk about, worldly things, which is normal. You go out, you shop, you talk to your friends and you do all that. It's normal. It's part of life. But then they see other people do that and they're just like, oh, that's not normal. Oh, Allah doesn't like that. That's not, you're being too selfish. But what Papa spoke about, how Abdul Qadir Jilani, he was a very successful businessman. Like you said, his dress or the clothing that he used to wear was 40,000 dinar, and he used to wear that every single day. So yeah, it doesn't matter how much money you spend on yourself. You can't. It's how much love you have for God and how you prioritize God in your life. So yeah. What would you say? Yeah. Very true. It's a summary of yesterday's speech, and we have one more explanation, one more commentary
of yesterday's speech from Fatima AlGohar Younus, and that's going to be live as well. Are we ready to go? Okay, so stay tuned. This is one more explanation of yesterday's speech. Stay tuned. Yesterday, Sayyidi spoke about how spirituality evolved with time. Spirituality was different at the time of Adam, different at the time of Lord Jesus Christ as well. Prophet Muhammad changed spirituality when they introduced Islam to the world so that a new people could connect to Allah. Then came Sheikh Abdul Qadir Jilani, and he put the focus entirely on spirituality. Time continued to move on. People changed. Then came the one and only Sayyidina Gohar Shahi. Sayyidina Gohar Shahi made it possible for everyone to connect and befriend Allah from the comfort of their homes. Before today, we females couldn't see God. But today, my beloved Gohar Shahi has made it possible for us to see and meet Allah. Thank you for listening. I am Fatima Gohar Younus. Bye-bye. Yesterday, Sayyidi spoke about how spirituality evolved with time. Spirituality was different at the time of Adam, different at the time of Lord Jesus Christ as well. Prophet Muhammad changed spirituality when they introduced Islam to the world so that a new people could connect to Allah. Then came Sheikh Abdul Qadir Jilani, and he put the focus entirely on spirituality. Time continued to move on. People changed. Then came the one and only Sayyidina Gohar Shahi. Sayyidina Gohar Shahi made it possible for everyone to connect and befriend Allah from the comfort of their homes. Before today, we females couldn't see God. But today, my beloved Gohar Shahi has made it possible for us to see and meet Allah. Thank you for listening. I am Fatima Gohar Younus. Bye-bye. Thank you. And that was an explanation of yesterday's speech from Fatima AlGohar Younus. What a wonderful job she's done. And this is how I think everybody should take inspiration. It doesn't matter what your age is, what your gender is. Everybody should take inspiration, especially from the bold step that Sufi Master Younus AlGohar has taken in making sure that females of all ages are able to understand their rights, not only in the world, but in the world of spirituality, what their rights are, how they can bring about a global impact, a global revolution of spiritualizing every day, every person's life. So this is a great point of inspiration. I mean, Nazo and Fatima are speaking on the topic. And would you like to add what was started yesterday? You remember? Yeah. Say they spoke right in the beginning. Yeah, they spoke about how before, like husbands and their families, they would leave everything to their wife to take care of the children, cook, take care of the house, and they would continue with their spiritual path. And then they spoke about how women can do the same because they're equals to men. So they can, leave everything on their husbands and continue with their spiritual growth and enlightenment of their lower self. And if the men would think of it as a crime, the woman is leaving everything. That's supposed to be her work. That's supposed to be her job in life. But it's normal. You're both human beings. Yeah, it's equal, isn't it? Yeah.
So that was really good, and it's easier for both men and women because they don't have to go anywhere now. I mean, everything's online. You just click on ALRA TV, sit there. Yeah, at the same time, Sufi Master is saying that this was what has happened. Yeah. But today, when so much easier now. When spirituality is literally in the palm of your hands, going to the jungle is literally in the palm of your hand. Yeah. Then doing at least that, at least, fighting, not fighting, but standing up for your rights to be able to educate yourself, not only for the material education, but also spiritual education. It's your right, and you're being told about it, how you can adopt spirituality, how you can realize your own true potential, what your rights are. And then, if you genuinely have that care, for example, and this is often an example given, that if you're hungry, maybe, your mom will say you can't eat. Maybe your father will say you can't eat. You'll bear it for a while. You bear it for what, 24 hours, 48 hours. But there'll come a time when you can't any longer stay hungry. So you will stand up and you will ask for your right to eat. Whether or not you are allowed, you will still go out and eat. In the same way, just think about it. Does God not have the same value to you as your food does? As the necessity of your food does? So if God is a necessity for you, if God is, a priority for you, then you don't need somebody to tell you that, leave your house, stand up for your rights. If your parents aren't allowing you, if they're beating you up, then, do this or do that. It's about you. It's about your personal want and desire. If God is a necessity to you, then you will do whatever it takes to adopt, whatever path that leads to God. But if God is just, a side dish, if it's just a time pass, then when somebody says, okay, you can't have it, you'll just, put God to the side, and that's it. That's the end of the story. You're not on the path of spirituality. That's the end of the line for you. So this is what has been explained in the past few days. And I'm guessing that Fatima is ready now. Fatima, are you ready? Sure. Okay, Kashmir. So, what you want to do to be a full Sufi, you have to do zikr every single night. Yes, you do. And every morning, and in the afternoon. Yeah. And you always say Bismillahs when you eat, before you eat. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. What do you do? I would also like to say something else. Yes, please. I forgot it though. Cutie pie. Could you snore? Could you snore? No! I said Generate more. generate Noor within your heart. Noor, yes. Yes. Yeah. Yes. What would that note do to you when you generate it? The Noor will. Noor will. Yeah. Well, the Noor will purify you And bring you closer. and bring you closer to God. Yes. Yes. Exactly. And that's Daddy in the picture. Yes. Yeah. Nozzle, Yeah. why you done highlights in your hair? I like it. So, Fatima. Yeah. Oh my God, Nozzle, you got the badge. You got the badge.
Yeah. So Fatima, are you listening? Are you listening? Yeah, what? Yeah. So the noor that will generate in your heart because of doing zikr, yes? Yes? What that does is that you don't have to tell someone to be nice or not break somebody's heart or not hurt people, right? What it does is the more noor you make, that noor makes you good from within, right? It makes you good from inside you. Right? Yes, it does. Yeah, and you know what example Sarkar and Daddy give? Sarkar said that if somebody is a mean person, then you can tell them as much as you want, stop being mean. If somebody doesn't like to spend money, you can tell them spend money. You can tell them spend money, spend money. Yeah, but they won't spend the money. Yeah, are you listening? Yeah. Are you listening? So yeah, she's so rude. Okay, listen, don't say that. Okay, but so she just screamed at me. Are you listening? Yeah. Okay. So if somebody doesn't like to spend money, Sarkar said, you give them zikr. Okay. So Sarkar writes the name of God on their heart. And then because God is very generous, he likes to be kind and he likes to, he's very merciful upon people. Then automatically. What does that mean? What does merciful mean? That means that, you care about people. You don't have to think, okay, I only have £5. With £5, I can only buy 5 candies for myself, but maybe Zainab and Marukh would want candy. So like you would spend that money for your friends as well. Now you would do that because you have Sarkar's and God's light in you, right? Mm-hmm. Yeah. Nobody has to teach you that. Daddy? Where's Daddy? Daddy's on the comment box. Daddy's listening to you. Can you hear me, Daddy? Daddy can, because I'm sitting at Daddy's spot. Oh, but where's Daddy? Daddy's sitting here. Where? Here, this is not an iPhone. I can't just turn it around. Okay, Fatima. I think you're done for tonight. Okay, so let them. Bye, everybody. Garfiz, princess. Garfiz, Nazwa. Garfiz. Princess. Garfiz, Fatima. Garfiz, Bonga, Nazwa. So that was Fatima Gohar Younus, and this is the age we encourage everybody to adopt spirituality and teach. This is what has been. This is what Sufi Master Younus AlGohar has explained, that modesty, good attributes, a good moral character, it can't be taught. You can't tell your children, you can't tell your sisters, your wife to adopt a modesty, to adopt kind-heartedness, to adopt being gracious. Modesty and all these good attributes are the attributes of God, right? So if you want your children, if you want your daughters, your children, your wives, your sisters, all of these people to adopt spirituality, to become good in their character, you can't teach them, you can't whip them, right? The only way that you can have them, bring a spiritual revolution in their character is by making them adopt spirituality, is by allowing them, by teaching them, not making, that was wrong use of word by me, by allowing them, giving them the option, by teaching them what spirituality can afford to them. And this is the example that His Divine Eminence Gohar Shahi has given, that if you have a miser, someone that's very miser, he doesn't like to spend money, you can tell them as much as you want, you can convince them. This is why we have all these videos on Facebook and on YouTube now, where they're preaching all the time, spend towards the building of this masjid and God will build you a castle in heavens. This is, you're bribing them in the name of religion. This is stupidity. This is disgusting. You're bribing people in the name of God, bribing them that if you spend money building this mosque, then you get another 70 damsels who you can spend your time with. You'll get castles made out of, marmite and whatnot. This is stupidity. This has nothing to do
with being generous, the reason that they're emptying their pockets is because you've bribed them with false promises. You're both going to end up in the same spot at the end of the day, which is unfortunate. So if you want to change, we're like puppets. We're like robots. We do what we're programmed to do. And unfortunately, naturally, when we are born, we have the chip of the Satan, of negativity within us, which makes us do wrong, that chip. But when you install the chip of God, when you install, a brand new processor, then you'll automatically begin to do good. You'll automatically, your character will begin to refresh your model, will begin to change. You'll get a software upgrade. You get that? Yeah. Want to add something? Yeah, just when you're talking about, giving money into the masjid and stuff, people pay for like prayers and pay this much and it'll get this far to God, and pay a little more and get to God, and God will do this for you, God will do that for you. So, I mean, it's not about how much money you spend on your prayers, it's whether your heart is connected or not to God. Yeah. Exactly. And that was a summary of not only yesterday, but a bit of the previous courses too. And today, that was a very important point that Sayyidi spoke about yesterday. And many people, when they begin to adopt spirituality, like Nazu just said, that it's been seen in history in the past, that when a man wanted God, he left his house, he left his wife and children and everything, and he went into the jungles. He adopted, he left everything. Yeah. He was alone and he wanted to find God. But if in this day and age, or any day and age in the past, if a woman wanted to do the same, they would be judged. They wouldn't be seen in the same eyes. You have the same rights. You can do the same. Yeah. And if you were to do the same, then these priests, these scholars would say that, that leaving your house is going into the jungle is not prohibited in Islam. So this was a complete answer that Sufi Master Younus AlGohar explained yesterday. And do not take away from this message that you should now leave your houses and go into the jungles. Because again, there has been evolution in spirituality. There has been an evolution in times. Nobody goes out into the jungles anymore. We have iPhones, Androids, laptops. The jungles are only as far as your palm. So if your father, your mother is stopping you from watching ALRA TV, from adopting spirituality, learning, you have the right to learn spirituality. And if you're not provided that right to education in spirituality, you know your rights. Yeah. If you're made to go hungry for days without food, you will, pull all stops to feed yourself. If you've drunk a lot of water and your father says, no, you can't drink any water, what are you going to do? You're going to, do yourself one eventually. So what are you saying from your character, from your actions? Because actions speak louder than words. And your actions say, your actions dictate. They paint a picture that, God, I don't care about you. Mom said, I can't love you anymore. Yeah. Dad said, I can't love you anymore. Even if they're not saying, don't watch ALRA TV, you're learning these teachings on ALRA TV. And they're giving you a doctrine which is opposite to this. You should use your brain, your IQ, to be able to differentiate. It brings us back to the point yesterday of black and white. How will you recognize the importance, the speciality of white, until you don't have something to go against it, until you don't have a contrast? So, this is the Women's Sufi course, the greatest course so far. And today is going to be the 12th day of the Women's Sufi course and the 11th lesson in the Women's Sufi course. Obviously, yesterday was announced a new upcoming show, The Mystical Hour, which again, I'm very excited about. And I believe that Sufi Master is going to speak on the topic of from the Gospel of Thomas as well today. So I'm truly excited for that, and let's stay tuned on ALRA TV. Soon you'll be watching Sufi Master Younus AlGohar with the 11th
No, the 12th day of the Women's Sufi course with the 11th lesson of the Women's Sufi course. Thank you very much, and stay tuned. Sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. Sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Allahu 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 Allah الصبح بدا من طلعته والليل دجى من عفرته الله 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 Allah, 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 فضلا وأولى أهدى سبلا لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم حاد الأمم لشريعته الله 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 أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته الله الله الله
الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة عسرا ورب دعاه لحضرته الله 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 نال الشرفا والله عفا أما سلفا من أمته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 محمد رسول. آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں, ویژولائز اس میں اللہ از written on your heart. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ,
لا إله إلا الله آدم صفي الله 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 لا إله إلا الله إبراهيم خليل 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 الله لا إله إلا الله موسى كليم 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 الله لا إله إلا الله عيسى روح 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 الله لا إله إلا الله
illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad. I'm good, thank you. Wonderful. Gaushay marhaba and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaste, Sat Sri Akal to everybody. Today I have a very sensitive, very common topic to discuss about, and this is about our lifestyle. And this lifestyle that we are supposed to adopt is more important than our performances of worship. You may worship abundantly every day, but if you behave like a devil, that worship is wasted. Our lifestyle is directly linked to the state of our lower self. Self, don't move. Our lifestyle is directly linked to the state of our lower self. It is our lower self that pushes us to do many things in our life. An abundance of desires and all sorts of desires. And one desire is linked with another desire. For example, your lower self may want you to wear fashionable clothes. And then when you wear fashionable clothes, there will be another desire from the lower self. Now you seek attention. Now you seek praiseworthiness. And then you seek praiseworthiness. People praise you.
people comment on your outfit. And these comments of praiseworthiness boasts negativity, arrogance, and deceit in your lower self. This is in the nature of our lower self, that we always want to seek praiseworthiness. We always want to seek attention. We want people to think good about us. We want people to praise us. So a lifestyle in which the lower self is actively involved and you do everything in order to please your lower self, that is not a pure lifestyle. And you don't even know how damaging it is for your spiritual growth. There is a proverb in Urdu. I will definitely translate it into English. I have heard a lot of people saying this. Khao man bhata, pehno jag bhata. Khao man bhata. Eat what you like to eat, but wear clothes like people want you to wear. So much importance is given to our outfits in our societies all over the world. It's not just one particular society. So much importance. For a lot of people, what you wear matters to them. Amira Khushbu, you must have heard it in Bengali. You live in Calcutta. Maybe lifestyle is a bit different there. So from the very early age, this is part of our training, that we can eat anything that we want to, but we must dress up according to the norms of the society. We must dress up ourselves in a way that people think high of us, not normal clothes. And this is one thing that pollutes our mind. In our societies, they tell us to eat anything that we want to. But our religion doesn't allow that to happen. And then, spirituality, Sufism is even more strict than religion in terms of what you should do and how you should behave and what you should wear and what you should eat. In the religion, there are many things that you're allowed to do. But in Sufism, most of these things which the religion allows, spirituality doesn't allow you to do it.
For example, our food. You are what you eat. That's what they say in English. You are what you eat. And then, religions have mentioned certain items not to be consumed by followers of these religions. For example, Muslims are not allowed to eat pork, right? Even Christians are not allowed by Bible to eat pork. Why? Because pork is from the left side of God, which was not human friendly, which was on the side of evil. It was in the camp of devil. So when you eat pork, it releases a lot of heat and a lot of cholesterol in your body. It's not good for your holistic health. It is not good at all. So even Christianity and Judaism, they do not allow you to consume pork. I hope you understand. I am not representing here any religion. I'm just telling you what is good and what is not good in the light of spirituality and Sufism. To me, as an individual, it's your choice whether you want to eat. You can eat, right? But when it comes to be a successful contender in spirituality and Sufism, you need to do certain things and you need to refrain yourself from doing certain things, which may be permissible in your religion, but I would like to tell you that certain things which are already permissible in the religion are not permissible in spirituality. Alcohol. According to the Quran has been very explicit about consumption of liquor. The Quran said alcohol is not entirely bad. There are some benefits attributed to use of alcohol, right? But it does more harm to your body than it benefits. This is in Quran. So what I gathered with my own understanding is that there is a small percentage of benefits that you can obtain from alcohol, and that falls in the category of its medicinal use. Like some medicines have to have alcohol, spirit, especially any antiseptic medicine. You cut your hand or you cut anywhere in your body, and in order to save it from becoming infected, you use alcohol wipes, you use spirit, and then it is also used in many different types of medicine. So as a medicine, you can use it, right? But consuming alcohol is not permissible in spirituality and also in Islam. Some people say that Christianity does not prohibit
the use of alcohol. That is not true. Lord Jesus Christ used fruit vinegar for many different ailments, for wounds, for cut, for things like you hurt yourself or you cut your hand on or any other part of the body, they would apply vinegar, apple vinegar, grape vinegar. And they would also consume this vinegar. It turns into wine when it is kept, when the grapes are kept without sunlight, without air. So what happens is there is a chemical reaction. There are live cells in fruits. They multiply, and then when you drink it, you feel merry because there are live cells in that liquid. Use of alcohol in spirituality is very strictly prohibited. Mainly for two reasons. Number one, a Sufi works on enlightenment of his souls and purification of his blood. Right? Remember, when you want to take a shower, you want to make sure that the water that you're taking shower with is clean. If water is clean that you're taking shower of, you will wash your body and your body will be clean. If you take a shower with dirty water, there is no point taking a shower with dirty water. So these souls are floating inside our bloodstream. Hence, we need to keep our blood purified. You don't want to eat anything that will go inside your bloodstream and can lessen purity in your blood or maybe kill positive energy. So you don't want this reduction out of nowhere, right? So what happens is when you drink alcohol, it goes into your bloodstream, alcohol, it goes into your bloodstream, and this will not be beneficial for the amount of divine energy that you have in your bloodstream. This is mainly reason number one. And reason number two is when you drink alcohol, it affects on your mental ability. You cannot think straight and you do silly things. And when you are sober, you only regret. Right? Therefore, use of alcohol is not good. Now, the difference between a spiritualist and a religious cleric explaining the use of alcohol and prohibition of alcohol, there is a vast difference. My way of telling you the use of alcohol and prohibition of alcohol is purely based on advice, right? And its negatives and its positives.
Now it's entirely up to you whether you want to adopt this prohibition or you don't want to adopt this prohibition. Sufi is not judgmental at any point. This is a piece of advice. This is like direction, right? I am not saying if you don't do it, you will go to hellfire. You may go anywhere, I don't care. But in regards to spirituality and your success rate in spirituality, these prohibitions must be observed for a swift progression in spirituality. Obviously, if you take heed and you act upon these pieces of advice, it is only going to benefit you and it will only help you with your spiritual journey. If you don't want to do it, I'm not holding a stick or holding a gun. If you don't do it, I'll shoot you. No, that's not the case. So don't think that you must do it. Okay? It is not a must. It is not a must. If you like to do it, do it. If you don't like to do it, fair enough. I'm telling you, if you observe these prohibitions, this will be good for your spiritual journey. Less obstacles in your blood. Less hurdles in the way of God. Right? So, if you observe these prohibitions, you will benefit from it. If you don't observe these prohibitions, you will not benefit from it. Right? So it's your decision whether or not you want to do it. I am just explaining to you that these are good items to be consumed as a Sufi, and these are not good items for a Sufi to consume. Like Hassaniya has just mentioned about milk. Milk, cheese, butter, yogurt, all these things which come from animals, they have a huge amount of darkness in them. Zulmat. Milk, cheese, yogurt, a lot of nar in them. Zulmat. Spiritually speaking. Right? The religion does not prohibit you from consumption of yogurt or milk or cheese. But, now this is important, please hear me out. Look at me and listen to me carefully. When you start your spiritual journey and you go through first phase in spirituality, which is purification of the lower self and awakening of the heart, right? What are you doing? You're trying to get rid of any density from your lower self, and you want to give rise to ethereal nature of your souls. Anything to do with meat, with anything that comes from animals, have a lot of negative heat in them. See, those who drink milk every day, they develop lactose problem, lactose intolerance. So if a certain food doesn't
always seem to be good, there is some problem in there. Some people drink a lot of milk. Not a lot of milk means 10 kg every day. They just drink milk every day. So some of them begin to have this problem, lactose intolerance. So there is a special bacterium which is found in milk. If you really love nursing yourself, even when you're aged, right? Then opt for goat's milk. Buffalo milk or cow milk is not as good as goat's milk. And the Prophet of Islam always consumed goat's milk. Right? Goat's milk. If you want to make tea, you use cow milk. For tea, cow milk or buffalo milk is good. But if you want to consume milk on its own, then opt for goat's milk. Less cholesterol. And it gives power to your body. Goat's milk. Is it boring for you? Right. So when you start your spiritual journey, you are literally trying to reduce negativity in your body, existing negativity in your body. You are a combination of two things: soul and material body. Right? So this body is matter. Right? So when you are starting your spiritual journey, in order to strengthen your ethereal aspect of life, in order to strengthen your souls, you do not want anything that strengthens the body. Right? When you are trying to strengthen your souls, you don't want to give as food to yourself something that will make your souls weak and it strengthens your body. So in the start of spirituality, consumption of any meat, any means any, permissible or prohibited, any meat, because it's not good for your for the start of your spiritual journey. Because in the beginning, you're trying to give rise to nature of light. The nature of your soul is light, and you're trying to give rise to the nature of your soul. So in this period of time, you are required to cut down completely on all sorts of meat and anything that comes from animal, including meat and milk, yogurt, and whatever comes from milk. It's good for your body. And also, eat less. I give you an example. When you are hungry, you will feel your zikr faster. And when you have fed your stomach,
Forget about feeling your soul. You won't even feel your body. You want to just lay down. Do you understand? So eat less. Now, another point. Yes, you can eat. You can drink a cup of tea in the morning. Yes, you can. यार जब रूहानियत में आगे बढ़ना है तो छोड़ दो भाई, पीछा छोड़ दो चाय का, फिर पहले ये अंदर से पाक साफ कर लो, उसके बाद फिर जो है जो मर्जी है खाना तुम. Okay. There are two types of lower self. Right? As you progress from nafs ammara to nafs lawwama, nafs lawwama is a blessing of God, because nafs lawwama is actually first stage in spirituality, where from impure lower self you progress towards less impure form of lower self. But the benefit of nafs lawwama is that with the blessings of God, at this stage, your nafs is granted by God an involuntary feature, which is the ability to criticize you, the ability to make you regret what wrong you do. Some of the translators of Sufism have used this word regret for malama, and some others have used repent. But in as much as I have been trained by His Holiness Sarkar Gohar Shahi, repent is not a correct word for this stage of Latifa Nafs. Repent literally means rectify. But Nafs Lawwama doesn't rectify. Nafs Lawwama only regret. It doesn't repent. What does regret mean? You know better. Regret means that you are disapproved of by yourself of something that now you think you shouldn't have done. Feeling in which you have this thinking that you shouldn't have done that. That is regret. And when your nafs becomes regretful, it has this inbuilt feature that every time your nafs regrets wrongdoings,
sins will be washed away. This is why I said this is a blessing of God. Nafs lawwama is of two types. Nafs lawwama is of two types. Number one, sabir. Number one, sabir. Sabir means the patient one. Your nafs become very patient. And the other is shakir. In other words, impatient until food is given. But after food is given, that nafs will pay its gratitude to God. So, nafs-e sabir, yani regretful soul, which is patient also. Now, Sarkar gives us an example. For example, Sarkar said, if your nafs is the patient one, right? And you're hungry, it's dinner time, but it's zikr time also. So the patient one will be patient and will say, let me do zikr first, then I will eat. It doesn't trouble you. But the shakir one, the one who is not labeled as impatient, but he pays his gratitude to God after food. That shakir nafs will not let you eat. That shakir nafs will tell you, why do you want to do zikr now when I'm hungry? You think I'll let you do zikr? You will be thinking about food. So feed me first, then I'll be okay and you can do zikr. So this is nafs shakir and nafs sabir. Now it's like a those Chinese candies. What do you call them? Fortune candy. I mean, it's not up to you whether you can cultivate your lower self to be patient or the one who pays gratitude. You will find out when you make progress in spirituality, and from ammara, your nafs turns to lawwama. Every single nafs, the lower self, is different from the other. Sometimes there is a mahfil zikr and maybe Tanveer wants to eat first. And Ikhlaq says, yeah, what kind of a Sufi you are? You are after food? You don't give respect to mahfil zikr? You must be munafiq. No, don't be judgmental. Don't be judgmental. And if his nafs is shakir, you cannot teach him to be patient. This is in the nature. If somebody's nafs is shakir, it's not bad. It's not bad. Both are good. Sabir or shakir, both are good. But will your nafs be sabir or shakir? Is it by your choice? The answer is no. We don't know. Let's see what happens when nafs
turns to lawama, then we'll find out. Right? Some people may complain, those who don't know the secret, that okay, Sayyidi said my nafs is lawama, but look, I don't feel like doing zikr, I'm hungry. What is it? It's nothing. Your nafs is not sabir. Don't call him munafiq. No, some people become very judgmental. Oh, this is zikr time and you're eating? Yeah, he is eating because his nafs is not sabir like you. You go and do zikr. He'll do it later. So try to understand this. You can never change such a man. Why? Because it is in the nature of his nafs. Now, you can spot your nafs sometimes during zikr or maybe in muraqabah or maybe in your dreams. If your nafs is sabir, it will look like a bull. What? It will look like a bull. And if your nafs looks like a horse, it is shakir. Do you understand the point? Nafs lawama. If your nafs is sabir, it will look like a bull. Cow. Female cow. Bull. जैसे रेड बुल नहीं होता है, बुल. पंजाबी वाला बुल नहीं. नहीं हो सकता है भाई कोई कहे कि जी लो जी मेरे बुल तो दो ने, एक थल्ले एक उत्ते, ए साबिर है ए शाकिर. So what did I say? If your nafs is lawama, there are two different types of lawama. Number one, sabir. Number two, shakir. If it is sabir, it will look like a bull. If it is a horse, if it is shakir, it will look like a horse. Now, what Sarkar Gohar Shahi has said is very interesting. Life is easy for those whose nafs is shakir. Life is easy. And Sarkar Gohar Shahi said, those who have nafs, shakir nafs, they make rapid progress in spirituality. Because when bull walks, it irritates. You know, very slow like Bilal. Very slow. But a horse, the horse will gallop like a machine. So in the long run, a shakir nafs, the one who is not patient but will pray gratitude to God after food, is better for people to make rapid progression in spirituality. Do you understand my point? Does it make any sense to you? And one more thing is very important. Like some countries de-link their currency with some other currency. Like UAE dirham is de-linked with US dollar. Right? So what happens?
if US dollar is going high, UAE dirham will also go high. If US dollar is going down, UAE dirham will also go down. Similarly, the lower self and your heart, progression of each is interdependent upon each other. Interdependent. I hope you understand. Right? I mean, your lower self and your heart is like your two legs. If one leg is in the front, the other one is in the back. You're walking. Okay? So, if the heart has been initiated and the heart has become a secured heart, only then your nafs will change from ammara to lawama. And if your nafs has progressed from lawama to mulhima, the inspiring soul, if your nafs has become mulhima, you don't want to see the progression of your heart. It has to be qalb munib. If your qalb is munib, then your nafs has to be mulhima. So though they go side by side. Spiritual progress, spiritual growth of both the heart and the lower self is interdependent upon each other. If the heart is powerful, the nafs, the lower self, will keep its pace with the pace of the heart. A Sufi master has this authority and ability to expedite your spiritual progress in spirituality without you making any effort. Right? So love of the Sufi master, is actually even better and greater than enlightenment of the heart. Because when the heart is enlightened, it will have to rely on the amount of divine energy that it produces. But when you have the favor of the Sufi master, through his spiritual concentration, he grants you divine energy, he grants to your heart divine energy in 1 second, which is equivalent of divine energy produced by the heart in 10 years. I hope you understand. Okay? So this is why in Sufism, it is always advised for the Sufis to have a very soft corner for their spiritual master. And our spiritual master is His Holiness Sarkar Gohar Shahi.
We're so lucky. Okay? In order to safeguard your divine energy that your heart is now producing, you have to take prohibitions and preventive measures, not just um, in your food regime and your behavior, but also how you conduct yourself and how you react to certain conditions, like praiseworthiness. This hunger that we have in us, always seeking praiseworthiness. We're very happy when we are praised, aren't we? We're very happy when we are praised. And this is in our nature. As a Sufi, you need to get rid of this, the appetite for praiseworthiness. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی جھوٹی تعریف کرے اس کے منہ میں خاک ڈال دو. Right? Now it's very interesting. Humiliation weakens your ego, and praise strengthens your ego. زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدان. We like to be praised and it's not good. We don't want to be humiliated, but it is good. میں کیڑے پاسے جاواں، میں منجی کتے ڈاواں. This is in our nature to be praised. Right? If somebody is hungry and is looking for food, even if you don't give such man some food, you keep praising that man, his nafs will be okay. This is how dangerous praise is. And praise is one of the most important component of Tawheed. Because Allah likes to be praised day and night, 24 hours a day. So His Tawheed will only be complete when only He is praised. Therefore, you are discouraged to be, mindful of praiseworthiness. یہ توحید کا تقاضا ہے. قرآن میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تمہاری کیوں ہو رہی ہے کالے منہ کے آدمی؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بھائی پڑھو نا قرآن. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. وہ کہہ رہا ہے تم اپنی تعریف نہیں کروانا، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ اب آپ اس عالم سے پوچھیں، اس مذہبی انسان سے پوچھیں، ہاں جی آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے بھائی جان؟ ہاں جی بالکل پڑھا ہے الحمدللہ. تو آپ اپنی تعریف کیوں کروا رہے ہیں؟ اللہ نے تو کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تم کیوں کروا رہے ہو تعریف؟ سوال یہ ہے، the question is, when all praise is for God, then why do we have this itch
that we also want to be praised. Why do we have it? It's not our desire, it is in our nature. یہ ہماری فطرت میں ہے. اچھا کپڑا پہن کے آئیں تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کہے ارے واہ یار زبردست کپڑے پہنے ہیں, یہ دیکھو کتنا اچھا فراک پہنا ہوا ہے. نہ کہیں تو کہیں گے لوگوں کو حسد ہے, کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں نے اتنا اچھا پہنا ہوا. سچ بول رہا ہوں میں. الحمد للہ رب العالمین. All praise is for God. ساری تعریفیں جب اللہ کے لیے ہیں تو اس کمبخت ہمارے نفس کا جی کیوں چاہ رہا ہے کہ ہماری بھی تعریف ہو؟ شرک لے کے گھوم رہے ہیں ہم اپنے اندر, اور زبان سے اللہ اکبر کہہ کے کہتے ہیں کہ ہم تو موحد ہو گئے ہیں, توحید پرست ہو گئے ہیں. یہ ولیوں کے ہاتھ چومنے والے مشرک ہیں سالے سارے. ولیوں کے ہاتھ چومنے والے یہ تو سارے مشرک ہیں. ہم ہیں تو اس پر زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ لیا بس. اور یہ نہیں پتا کہ شروع میں اللہ نے کیا کہا ہے, الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو کیوں کروا رہا ہے اپنی تعریف؟ یہ کتنا بڑا جرم ہے. اور نہ صرف جرم بلکہ توحید کا تقاضا ہے. اسی کی تعریف ہو رب کی, وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے, تمام تعریفوں کا مستحق ہے. آپ کی تعریف کس بات کی ہے؟ ہماری انسانوں کی, آپ کی اوقات کیا ہے کہ جو ہمارا نفس یہ کہے جی ہماری بھی تعریف ہو؟ ہم نے کیا بنایا ہے؟ کیا ہمارا گن ہے؟ کیا ہنر ہے ہمارے پاس؟ کیا اچھائی ہے ہمارے اندر؟ یہ سکھاتا ہے صوفیزم. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. آپ دیکھیں اکثر مولویوں کو, کوئی ایک بات کہیں گے تو وہ عرش پر گئے. نعت خانوں کو دیکھیں, جب نعت خان نعت پڑھتے پڑھتے اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے نا, آواز نہیں نکلتی ہے, تو پتا کیا بولتا ہے؟ بھائی لگ رہا ہے مجمع میں کسی کو حضور سے عشق نہیں ہے, درود پڑھو یار. یہ نہیں بول رہا کہ مجھے پانی پینا ہے, درود پڑھو یار, خاموش بیٹھے ہوئے تمہاری آواز نہیں نکل رہی, چلو بھائی درود. اللہم صلی علی, اللہم صلی علی کس مقصد کے لیے پڑھوا رہا ہے تو؟ دھوکہ دے کے. یہ مسلمانی ہے؟ دھوکہ, میں اسے دھوکہ کہوں گا. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, a Muslim who praises unreasonably his Muslim brother, put sand in his mouth. مٹی ڈال دو اس کے منہ میں, خاکم بدہن. Now, let me relate this story to this topic today. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ in the holy month of Ramadan, what he did in the middle of the day, I mean, bear in mind, a Sufi master, not a common religious man. Everybody will respect the holy month of Ramadan and everybody would want to fast. And it looks really offensive if a Muslim who is not fasting, eating in front of everybody else. They don't take it. They say this is a great disrespect to the month of holy Ramadan, okay? So you expect from a common
Muslim to observe fasting. So you will least expect from a Sufi master to seemingly disrespect the holy month of Ramadan, right? But what he did, Bayazid Bustami, a great Sufi mystic of his time, in the holy month of Ramadan, in the middle of the day, he held a piece of bread in his hand and he started to walk in the streets in front of people and he kept eating. And people started to get really annoyed and they were astonished, unpleasantly surprised. What? A great Sufi mystic, and he has no respect for the holy month of Ramadan. We gave him so much respect which he, now we understand, doesn't deserve. So whoever saw him eating that loaf of bread in his hand, they turned against him. A lot of his own disciples ran away. But some of them, a handful of them, were still there. And they were asking him, why did you do that? Why the hell on earth did you do that? And he said that I have had a lot of disciples, and every day they would come and kiss my hands and they would praise me. Because of their praise, my lower self was affected. And again, it was getting strong. And I had spent 12 years in purifying my lower self in the jungle. But now, because of the praise that all of you give me, my lower self is getting strong again. Right? And now there was only one way for me: to use humiliation as medicine. So I seemingly disrespected the holy month of Ramadan, but I wanted to earn humility, because humility brings the lower self back to normal. If somebody is really boastful, right? And suddenly you humiliate that person, you will go down. So humility is very bitter. It's not good. We don't like it. But humility is a very life-saving medicine for our lower self. Humility restores purity in our lower self. I hope you understand that. Another story which can also be relatable to this topic. There was a guy, and he used to talk bad about Bayezid Bastami rahmatullah alayh. And he was a priest, a Muslim cleric, a mullah, alim deen. He would talk bad about Bayezid Bastami rahmatullah alayh. So Bayezid Bastami rahmatullah alayh
started to send him some money every month as a gift. So he would receive the money and he would still talk bad about him. After some time, his wife, the mullah's wife, his wife scolded him and said, "What kind of a man you are? Look, he's such a nice man. He's sending you gifts every now and then. And even after receiving gifts, you still talk bad about him. Either you should stop receiving the gifts, or if you want the gifts, then don't talk bad about him." So he stopped talking bad about Bayezid Bistami. After he stopped talking bad about Bayezid Bistami rahmatullah alayh, Bayezid stopped his gifts. No more gifts. And then one day, he decided to go and see Bayezid Bistami, and he asked him, "When I used to talk bad about you, you would send me gifts. Now I praise you, and you send no gifts." Bayezid Bistami rahmatullah alayh said, "When you talked bad about me, you were my servant. You would talk bad about me, and it would burn my sins. Now you are not doing it. Why should I pay you?" So when you hear somebody is talking bad about you, backbiting, you should be happy. I'm not going to ask you to send him money because I see you're not that generous. But if somebody is talking bad about you, let them talk. It's good for you. It's good for you, isn't it? Make sure nobody praise you. And if they want to praise you, they may praise you in your absence. But now, look, this is very important. After this lecture, don't tell anybody, "Hey, now this is a new law. If you want to praise me, don't praise me in front of me." So, okay. So you want to praise me? Okay, I'm going to the other room. Praise. میں دوسرے روم میں چلا جاتا ہوں, تو یہاں بیٹھ کے میری پریز کر. So praiseworthiness is very, very bad for your spiritual health. How many of you think, now these are preventive measures. You must avoid being in a situation where there is a demand from your lower self for praiseworthiness. And if somebody is reluctant not to spare you, if somebody is committed to praise you, the moment you hear that praise, instantly attribute it to God, to be on the safe side. Huh? میں جب شروع میں سرکار سے ملا تو ہم وہاں کراچی میں جب جگہ نہیں ہوتی تھی تو دوسری گلی میں مسجد تھی, تو وہاں ہم نماز پڑھنے جاتے. چھوٹا تھا آستانہ, 10-12 آدمی سرکار کے ساتھ نماز پڑھتے, جس کو جو دیر میں آتا تو اس کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی پڑتی. تو ایک دن میں نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ سلیم بھائی تھے, ریڈیو والے, موٹے سے, مہندی لگاتے تھے داڑھی میں,
तो उनके साथ अब मैं उनके लेक्चर सुनता रहता था, वो समझाते रहते थे, कहते थे कोई भी अच्छी चीज हो ना उसको देख के सुभान अल्लाह बोलना चाहिए बेटा, हैं कोई भी। मैंने बोला कौन कौन सी अच्छी चीजें हो? ये कोई दरख्त देखो तो कहो सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, कोई भी अच्छी चीज हो देखो सुभान अल्लाह। अच्छा, वो उसके साथ हम मस्जिद जा रहे थे, सामने से जो है 2 औरतें आ गई, सामने से 2 औरतें आ गई। मैं इस कश्मकश में था कि इस मरहले पर सुभान अल्लाह बोलना चाहिए या नहीं। उन्होंने बोल दिया और जब उन्होंने बोला तो सैंडल दोनों ने खाए। Now, these two things are very important as a Sufi. Praise and humility. Okay? I have given you one solution, but that solution is very tricky. Right? If somebody praises you, then you should attribute it to God. Now, this is tricky in a sense. How you attribute it to God? Only with the word of mouth or with all the mindfulness? Are you going to just use the words? Oh, no, ye to Allah ka karam hai. Aur andar? Phir to masla ho. If you hear somebody praising you, this is like an attack. So how do you resolve to safeguard yourself from this? Number one, attribute that thing that you have been praised for to God. But when you do that, this act should be performed with mindfulness from the bottom of your heart. Don't just say it, mean it. And this is what God said. هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. اور جب تم کوئی اچھا کام کرو تو یہ ضرور کہو کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. So one way of getting rid of this potential danger of praise is to attribute this goodness to your Lord and tell them, no. It's all the blessings, due to the blessings of my Lord. It is all due to the blessings of my Lord. This is one way of being mindful of its dangers. Now, adopting humility, that is very tricky. And now, humility, how do you do that? If somebody is talking bad about you, how do you react? You want to clarify your position? That's where the problem is. Somebody is talking bad about you and you say, no, let me clarify my position. Gone. Humility will become ineffective if you clarify your position.
खताकार समझेगी दुनिया तुझे, बस इतनी भी ज्यादा सफाई न दे। खताकार समझेगी दुनिया तुझे, इतनी भी ज्यादा सफाई न दे. So when somebody is literally making stories against you, somebody is talking bad about you, and you want to clarify yourself, so the chance of getting benefited from this act of humility will become void. You should leave it to God and to people to see who you are and how you are through your character. Somebody is talking bad about you, let them do it. Well, you will be earning a bad name, right? If somebody is talking bad about you, you think you will earn a bad name among people. No, you won't. When people will see your behavior and your character, very soon they will start saying, "Oh, that man was talking bad about him, but he is a good man. He's a good man." People are not blind. You can say anything about anybody. Do you think it will not show in his character? It will definitely show in your character. So humility is like a medicine. Do you think you are capable of being patient with humility, considering it's a great medicine for you? You feel a bit turned down when somebody is talking bad about you. You don't like to be humiliated. You feel very low. And in most cases, some people will think, I'm going to lose my self-respect if I keep humiliated by people. My self-confidence and my self-esteem would be badly hurt, and I wouldn't have the same self-esteem afterwards. That might be your thinking. But honest to God, it's nothing to do with your self-esteem. It is not going to affect on your self-confidence or self-esteem. Why? Because they are talking bad about you. You are not bad. In you, you will know how good you are. So don't waste your words in clarifying your position. Do not do that. Okay, my friends, tell me how capable you think you are in tackling praise and This is the top humility. result. I need to know whether you're able to tackle praise and humility. Don't tell me that I don't like praise. It's in nature of every single soul. We all want to be praised. I want to be praised. But I should know it's not good for me. I don't like humility, but I should know it's good for my lower self. We know that. But how do we tackle praise? Now tell me, since you have joined spirituality and ALRA TV, Mehdi Foundation, Messiah Foundation, do you see any change in you? Do you seek praise less than before? Brother Steve, what do you think? Right?
So something is working inside you. Something is working behind the scenes. That's positive energy. Being humiliated, yeah. Now, when I say humility, I'm not implying to say that you do something wrong so that people humiliate you. This humility is the type of humility which is non-deserving. You don't deserve to be humiliated because you didn't do anything wrong. Okay? If you do something wrong and then people humiliate you, that humility will not give you anything. You deserve that humility. If you do something wrong and then people humiliate you, you deserve that. The only form of humility which is good for your lower self is the type of humility that you do not deserve. People want to humiliate you out of jealousy, out of arrogance. And this is the type of humility which will help purify your lower self. Now, if you start doing silly things just because you think people will then humiliate me and my nafs will be pure, don't do that. There is a difference. Humility that you deserve and humility that you do not deserve, but people humiliate you out of jealousy and arrogance. Okay? So when you did not do anything bad and people still humiliate you, that is the type of humility which will help your lower self purify. But if you have done something wrong and as a result of this people humiliate you, this is not going to help purify your lower self because you deserve it. Now, if people praise you and you feel humbled, that's a good sign. Kelly, how do you feel? Do you feel this is a strange type of knowledge? What the hell is he talking about? Why shouldn't I be praised? For anything good I do, I must be praised. Well, this is what we believe. If I've done something good, I should be praised. And if I haven't done anything wrong, why should people humiliate me? Why? Right? But this is Sufism. Everything is upside down. Perhaps this is yet another form of modesty, isn't it? This is yet another form of modesty, where you become detached from the appetite for praiseworthiness, and you become indifferent to humility and praise. You become indifferent to humility or praise. Uski aap burai karen ya achai karen, he doesn't care.
What a character that will be. कैसा किरदार होगा. But the thing is, without Sufism, when somebody humiliates us, for some people, life stops there. They take it really serious. What? How dare he? How? Life stops. Can't take it. The more divine energy enters your lower self, the more divine energy enters your heart, the more capable you will be of tackling with praise and humility. When there is more divine energy in your lower self, you will be seeking less praise and you will be more adept to humility in all conditions. The moment you feel that you've done something good and you're not seeking praise, clap yourself. If you're Sufi and you know it, clap your hands. ठीक है? The trouble is, unfortunately, when you are pure inside you and you do something good, you are never sure that this is good. Therefore, you never seek praiseworthiness. But when your inside is impure, you do anything bad, but you think it's good. And now people should praise. Do you know how barik it is? It's very delicate. When the inside is impure, you do anything, even if it's not good, but you think it's very good. Wow. And you say, nobody is praising. And then, next thing, they're jealous of me. Because I have made it. They can't even make it. I have made it. So genuinely, when there is purity in your lower self, and you do something really good, and it is good, but you will never be satisfied with your efforts. Like you will say to yourself, there is always room for improvement. I could have done it better. And you seriously think that it's okay, hardly okay. So this is the root cause. When there is purity, anything you do, even if it's good, you are not satisfied. And when you are not satisfied, you think it's not perfect. It's like a very, hint of perfectionism in purity. A hint of perfectionism. You really become perfectionist in spirituality. You always want to see your actions perfect, and they are never perfect. They can never be perfect. But you live under this regime of perfection. I want to do it perfect. And it will never be perfect. There is always room for improvement. So with purity will come an understanding of perfection. Without purification in the lower self, anything you do, it's perfect, even if it's a piece of shit. To you, it's perfect.
these are very delicate points which are not mentioned in any books, my friend. You come to know of these things only by experience. Only by experience. So, tell me, from tomorrow morning, how will you react to anything good you do and you are praised? How are you going to save yourself from that praise? I need your feedback. Tell me, please. From tomorrow morning, when you're praised, how are you going to react to it? Wajid bhai, how will you react? And you can also add one more thing. Yes. Ignore it. Hmm. अच्छा यार छोड़ो ना, चलो काम की बात करो. Move on, yeah. Ignore it. नहीं? Yes, that's true. Both of Either you attribute it to God, God or you ignore. and if you're in a hurry, you can simply say, forget it, man. Yeah. Let's go. Because some people are very stubborn in their praise. You tell them, no, it's not good, and they say, Allah की कसम जैसा आपने किया ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता. इससे बेहतरीन हल ये है, ignore and run. कुछ लोग तो ऐसे तारीफ करते हैं जैसे इनको जो है तनख्वाह पे रखा हो. Brother Steve, some words of wisdom from you. With all, as you said, that's important. With all mindfulness, not just to make it a habit. It's all God. It's all God. You just keep saying that every time. You should mean it. Yeah. If somebody prays, but most of the time you can tell it's not true praise. Yeah. Isn't it? Yeah. Yeah. So you just. That's true. But when it is something, then you should work on it. Ignore it or attribute it to God. Okay. In my view, I could have done even better or improved it or so. That's another way to your point about perfection. It will depend on the scenario, right? Something, if someone is saying is good, but the act that you have done may have been, there might be some improvements that you can do further. So in that case or so. You know, a lot of people, they seemingly attribute all praiseworthiness to God. But trust me, I have seen it. A majority of them confine it to the lip service only. They are not mindful of what they are saying. And practically and literally, honestly, they do not mean it. For example, you will hear many religious scholars who are very famous. They make beautiful speeches, right? And when they are speaking to their disciples, to their followers, they try and show off a form of humility. And they say, oh, I am a greater sinner than you are, my disciples. Only God knows whether on the day of judgment
God will forgive me or not. Only God knows. They have taken it to lip service only. Yeah? They want to mention it. You know what? When they say it, they know. We are saying it, we are good in the eyes of God. I am practicing humility. But my disciples know how good I am. So they work like a double agent. Fooling God, fooling disciples. There are some religious scholars, some Shayukhul Islam, they say it. I am not worthy of even sitting at the sandals of my disciples. But this is lip service only. Yeah. A Sufi is not boastful. A Sufi? Boastful. He is not boastful. So when you tackle humility, you have to be very careful. Make sure you're not deceiving yourself. This is why I think the safest option is not to use words at all in reaction to humiliation. Not to use words at all. Ignore it. Both praise and humility. Ignore it. Sultan Baus, Loki Tenu Kafir Akhan Tu Aho Aho. What will you say in this situation? What was it, humiliation or response to humiliation or what? Actually, this is the same approach that I have mentioned here. It's not Sultan Sahib, it's Baba Bulle Shah. Bulle Shah said, people will call you an infidel. You're a Sufi, Bulle Shah, you're a Sufi, and people will call you an infidel. And when they call you an infidel, tell them, yes, I am. Yes, I am. Loki tenu kafir akhan, tu aho aho aak. Now, it doesn't mean that you're admitting your kufr. It simply means ignore them. Take no effect of what they are saying. You should not be disturbed. It's more like distraction when you pay attention to those who criticize you for the sake of criticism, and they really don't mean to reform by criticism. You know, a lot of people will just criticize you because they're not happy you are making a progress. So a lot of criticism is based on prejudice. A lot of criticism is usually based on prejudice. But 1 in a million may criticize you out of sincerity, when that 1 in a million will see this is a pather, this is a seeker of the path, and he's making a wrong move, and they criticize you and they tell you the solution also. But those who criticize you for the sake of criticism, they will only criticize you, they will not give you a solution. So Loki tenu kafir akhan tu aho aho aak. I think it is the best policy to just let them bark and take no effect of what they're saying.
There is a proverb in Punjabi کہ کتے بھونکدے رہندے نے تے فقیر لنگ جاندا ہے نا. یعنی let the dogs bark and the Sufi will walk past. And even the Quran says that when you bumped into an ignorant person, do not have a debate and discussion with such people. Say salam and go. Say hi and leave. Say hi and leave. Don't enter into a debate because you will be banging your head against walls. Some people are like that. You can't talk to them. It's like you're just banging your head. Because such people will never address the issue. Never address the issue. Why? Because there is no issue. But some people will make an issue out of everything. Let's talk about arrogance. Some people are proudy because they are well off, they are wealthy. Some people have celebrity status in film industry, in television industry, in sports like cricketers. So the amount of fame they have turns their human nature upside down. They think extremely high of themselves. Extremely high of themselves. Like many in Pakistan, many actors and actresses from Pakistan TV industry, they have acquired celebrity status. And now they have their YouTube channel and they are talking about religion and tasawwuf. And they don't know religion, they don't know Sufism. But they have millions of followers. They think they have earned good name, they are famous, therefore they are best in everything. This is arrogance, big-headedness. That's not good. If you have money and you're proud of that money, that makes sense. If you're a handsome boy and you're arrogant because of your features, if you're a woman and you're beautiful and you're arrogant because of your beauty, that makes sense. But if you are suffering from extreme poverty and yet you are arrogant, it doesn't make sense. And if you're not the most beautiful woman on earth, still, you think like you're the best. Something is wrong. If such things were to be found in prophets and saints, God doesn't spare them. Right? God gave Moses a lot of knowledge,
a lot of knowledge. And he started to think very high of himself, Moses. And he thought that he was the most learned one. He thought nobody had as much knowledge as he had. So this was going through his mind for many days. Next time he went to the Mount of Sinai and he spoke to God. He said, God, am I not the most learned person in the entire world? And God said, no. You want to meet somebody better than you? So the emotional balloon was ruptured. That was a blow. Right? And God cited him to the green man, Khidr. And then there is a story of what transpired in the meeting with the green man and Moses. Whenever any of the saints or the prophets came to this point where they thought they were the best, God took care of it. God showed them the mirror. Look, this is what you are. And according to one tradition of the Prophet of Islam said, even if you have arrogance in you, size of a mustard seed, you will not enter the paradise. La yudkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr. ذرہ برابر بھی تکبر ہوا قلب میں، جنت میں نہیں جائے گا. And this arrogance is very stubborn. You have no control over it. Right? Like I said, if you have a lot of money and you're arrogant, it makes sense. You are arrogant because of this money, right? You're very powerful, and because of this power, you are arrogant. I understand the cause of arrogance is power. But when you have nothing and yet you're arrogant, this arrogance is unjustifiable. But at the same time, don't you wonder what is the origin? Where is it coming from? Arrogance, takabbur. اچھا آپ کی نہ شکل نہ صورت نہ جیب میں پیسے نہ کوئی پاور، اور پھر نخرے کا یہ عالم کہ آپ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھ رہے ہیں. اس کا تو پھر ایک ہی مطلب ہے کہ شاید آپ کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہے. نہیں، I'm trying to make you wonder how somebody can be unreasonably arrogant. But do you think there are people who are unreasonably arrogant? Huh? A lot of them. Now, Brother Steve, sometimes, I'm speaking for myself, if you're a very good player, you make centuries every day, and you show arrogance, I can take it as an attitude, right? But every time, like Bhatti Sahib, you go there. Like Bhatti Sahib. Because of Bhatti Sahib, we changed Raja from opening pair many times. But he never performs.
And this is not ghiba because I'm live. Now, before the match, you are boastful. Before the match, you're boastful. तुहानू की पता ही यार, तेरे भाई ने कितनी अच्छी हाई लेवल की क्रिकेट खेली है, हैं? तेरे भाई ने वसीम अकरम नू 6 छिके लाए सी. But when you actually enter into the ground and you're holding the bat, the pad's on the crease, what the heck happened to you? Why you don't perform when you're so good? So this is not just arrogance, it is deceitful arrogance. It is deceitful arrogance. When you don't know anything, but you think you can do anything. Like jack of all trade, master of you know what it is? Behind the wickets, Brother Steve, did this thought ever cross your mind that you were the best wicket keeper? No. On the crease. No, when you have already hit few boundaries. Your body language tells me your arrogance. The body language will reveal how arrogant right now you are. Maybe not in the beginning of the inning. Maybe at that time you were slightly low in self-esteem and you were not really confident in the beginning, but having hit quite a few boundaries, now the body language changes. Now you are hitting out at the bowler. Idhar dal, udhar marunga, udhar. And this happened to Amir Sohail playing against India. Amir Sohail said, idhar dal, abhi batata hu tujhe. Usne डाली, बोल्ड हो गया. है ना? So this is deceitful arrogance. Guys, I want to ask you a question. There is no book right now for the past 2.5 hours. Do you think I'm wasting your time? Because I have realized what comes from the book is RUBBISH, like Chachu said. So this arrogance has to be taken care of. Now, there are two aspects of taking care of. In the religion, they will ask you to suppress it. How? If you are a very wealthy man, right? They will ask you to go and sit with poor people on the floor. And they will tell you, look, look at his humility. Huh? What an opulent man he is. But he has no arrogance. Look, he's sitting with common people. This is called you are suppressing your arrogance, making a show out of it. And when you do that, you are actually feeding your ego. Look how great I am. Look at, जी असी ते कदी तकब्बुर ही नहीं कीता. हमने तो कभी तकब्बुर किया ही नहीं. हम तो फकीरों के पास भी जाके बैठ गए. आम लोगों में बैठ गए हम.
ये जुमला देखा आपने, आम लोगों में बैठ गए हैं। ये तकब्बुर है, ये अनानियत है। So when you make a show of this, like you're a very well-off man and very wealthy, you're a powerful man and very influential in the society, and you go and sit with common people on the floor, and then you say, look, and people will start praising you. He is such a wonderful man, such a gentleman. Look, he is so well off, so opulent, so wealthy, yet he is sitting with common people. This will double your ego. And you will think, oh yes, I am so great of a man, and I'm still sitting there. This is my greatness. You're boasting your ego, aren't you? Boasting your ego. When I make a good speech, my nafs tells me, wow, what a wonderful speech that was. And then suddenly I ask myself, are you happy because you spoke well? Yeah, I'm happy because I spoke well. Okay. Was that your knowledge? No, it wasn't my knowledge. Where did it come from? It came from Sarkar Gaur Shahi. So how are you saying that you spoke well? Now this is the truth. Some truths must remain hidden. Now there is a danger. If I keep saying to you, oh, it wasn't me, it was Sarkar speaking, this can also make you boastful. It's very tricky. Sometimes either you attribute it to yourself or you attribute it to your Lord. In both cases is dangerous. When you attribute it to your Lord, then your lower self tells you, but why? God is so bountiful on you only. Why not him? Of course, it is a bounty from God, but God chose me. I am something. It's very tricky. So the best thing is ignore. Don't pay attention. I hope you understand. I would like to read some poetry for you. Sometimes I get discouraged. Sometimes I get discouraged and a tear comes to my eyes. Sometimes I get discouraged and a tear comes to my eyes. Sometimes life doesn't seem fair. Sometimes life
doesn't seem fair, and I can't understand why. Sometimes I get discouraged and a tear comes to my eyes. Sometimes life doesn't seem fair and I can't understand why. Sometimes I want to give up when things aren't going right. Sometimes I want to give up when things aren't going right. Sometimes it seems like a waste of time. Sometimes it seems like a waste of time, not really worth the fight. Not really worth the fight. Those times are when I turn to Jesus. Those times when I turn to Jesus, He listens to my prayers, and suddenly the way is easier. The problems not so hard to bear. The problems are not so hard to bear. He is a comfort when the way is rough. Who is? Jesus. He is a comfort when the way is rough. Through His word I find relief. Through His word I find relief. I am reminded that He is ever near. I am reminded that He is ever near. On His name I have believed. On His name I have believed. He doesn't promise earthly treasure. He doesn't promise earthly treasures. If we follow in His way, He does promise to fulfill our needs each and every day. So let me walk a little closer, Lord. So let me walk a little closer, Lord. I know You love me so. When problems are overwhelming, I have a friend who knows. So let me walk a little closer, Lord. I know You love me so. When problems are overwhelming, I have a friend who knows. Do you like it? So tell me about arrogance. How many of you think that you are arrogant and there is a reason which justifies your arrogance? And how many of you think you are arrogant and there is no room for you to be arrogant? And I need your answers, your reply, so that it becomes interactive. Come on. Reasonable arrogance and unreasonable arrogance. Come on. Let me start with Nasir. Mm-hmm.
Hmm. Hmm. Okay, Callie, that's good. Unreasonable arrogance. Okay. Unreasonable arrogance. Okay. Reasonable arrogance only. Okay, that's good. Daniel Shabazz, don't have both. That's very good English. Abid Zaidi, have to be arrogant when trying to talk about a right thing. As if you created rightness. Hmm? Are you the owner of right thing? If you are telling somebody a right thing, do you have to be arrogant? You can simply say the right thing without being arrogant, my beta. Mhm. I think I got reasonable arrogance. Roshan Ara Begum, I think I am not arrogant at all. Okay. Right. Sadia Naz, I don't know whether I am arrogant, and I think that is the arrogance. No reason to become arrogant. Nothing special. Asiya Suhail, first I was, but not now. Zabina J, unreasonable. I feel unreasonable arrogance. Sadia Manzoor. Zainab Khan, I have reasonable arrogance. And how accurate is your judgment? Is it based on what? How do you justify it? If you say you have a reason to be arrogant, what is that reason? Hmm? You need to know the cause and reason. This is why you would be in a position to justify. If you don't know the reason, how would you justify it? Right? Mine is unreasonable arrogance. My sister says I become arrogant at times. I don't know really. چور کبھی کہتا ہے کہ وہ چور ہے. Abdullah Habib Malik, arrogance cannot be justified whatsoever. That is your opinion, my friend. This is your opinion. There is positive arrogance and there is negative arrogance. Positive arrogance is called pride. Hmm? Like the Prophet said, Al-faqru fakhri wal-faqru minni. When something only belongs to you and you say it, only I have this sentence will appear to be an arrogant sentence. However, this is based on reality. Okay? So this is positive pride. Arrogance is actually pride. When it's negative is bad. When it's positive is not bad because it's based on reality.
Even among different religions, everybody thinks his messenger, the messenger of his religion, is greater than all. Is this not arrogance? When you say my religion is the best, is it not arrogance? It is arrogance. My country is the best. It is arrogance. Your country is the best. This is just your thinking. Countries are not best or worst. It's the people. A piece of land is not a country. It is the people who live there, and they constitute a country, a land. So when you're dying saying, I am Indian, I defend my country. I am Pakistani, I defend my country. Is this not arrogance? This is arrogance. Why don't you become a citizen of the world? The entire humanity is our nation. The entire world is our country. A Sufi is not bound to land or any limitations or any nation. A Sufi is a universal citizen. A Sufi is a universal citizen, and entire humanity is his nation. To me, all countries are my home countries. Pakistan is my home country. India is my home country. Bangladesh is my home country. United States of America, England, Australia, they're all my home countries. I don't live there, but my fellow man does. So there is a sense of pride. Now the question is whether this sense of pride is based on reality or your boastful nature. You become unreasonably arrogant when it is based on your boastful nature, when there is nothing to justify it. If you know English well, you should have understood my question when I said, and is there any reason to justify it? When I say, is there any reason to justify it? So it has a positive connotation to it. A wrong thing cannot be justified. A negative thing cannot be justified. I hope you understand my point, do you? When I do Parchare Mehdi, then I feel arrogant. That's strange. What makes you feel arrogant? You're sharing love of God. When you share love of God with others, I don't think sharing God's love with others will make you arrogant. I am Muslim. I am reading Bible. Should I read Torah and Psalms also? Will I be misguided? Actually, I want to read all the holy books. Sadia Naz. Beta, tell me, are you not supposed to believe in all the messengers of God? Don't you believe in all the celestial books? جب مسلمان کے ناطے آپ تمام انبیاء پر، مرسلین پر ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ تورا پڑھنے سے، بائبل پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جاؤ گے؟ ایمان لانا صحیح ہے اور پڑھنا گمراہی ہے. یہی تو ہے بات جس مولویوں نے آپ لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. آپ تو پڑھی لکھی ہیں نا بیٹے، آپ ذرا خود جو ہے اپنے آپ سے پوچھیں، سوال کریں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمام انبیاء اور مرسلین پر ہم نے ایمان لانا ہے. تمام ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خیر اور شر پر ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں.
جب بطور مسلمان ہم تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں اور یہ دین کا حصہ ہے، تو پھر اگر ان کتابوں کو پڑھا جائے جن پر ایمان لائے ہیں ہم، تو گمراہ کیسے ہوں گے؟ تو آپ جو ہے بلا خوف و خطر بائبل بھی پڑھیے، تورا بھی پڑھیے، جو بھی کتاب آسمانی ہے اس کو پڑھیے اور ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ ان سے گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ تو ان پر ایمان لائے ہیں بطور مسلمان۔ تمام آسمانی کتب پر آپ کا ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہوں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف قرآن کو جھٹلا دیا تو اسلام سے خارج ہیں، بائبل کو جھٹلانے سے بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے، توریت کو جھٹلانے سے بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ہے۔ آدم صفی اللہ پر کلام کسی اور خدا نے نہیں بھیجا تھا، ہمارا ایک ہی رب ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی الہی آئی وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہمارے نبی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ تو قابل احترام ہے۔ اور بطور مسلمان تو ہم ان چاروں کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو پڑھنے سے گمراہ کیسے ہوں گے؟ یہ مولویوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے۔ So that's all for today. And now we are going to do a bit of zikr. All right? That's all for today, and now it's time for a little bit of zikr. Close your eyes. آپ لوگوں نے اپنے من ہی من میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اندر ہی اندر، خاموشی سے، خفی میں۔ ہم ہیں نا جہر میں کرنے کے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ گلے پھاڑ پھاڑ کے اپنے جو ہے یعنی کمزور گلوں کو نقصان پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Visualize word Allah on your heart. La ilaha illallah, 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 la ilaha
الا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذکر ہے اسبات کا. الا اللہ، اس میں 4 ضربیں ہیں. الا اللہ، 4 ضربیں ہیں. دل پہ اس میں ذات کا تصور کریں. ویژولائز ورڈ اللہ آن یور ہارٹ. الا اللہ، 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 الا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ضرب of Allah on the heart and ضرب of who on the soul on the right side of the chest. And visualize ism Allah on your heart. Allahu, 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 Illahu. Sallallahu alayka ya Muhammad, 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 sallallahu alayka ya Muhammad. Illahu. Sallallahu alayka ya Muhammad is for Muslims. And now this is for Christians. Isaru Allah, Isaru Allah,
عیسیٰ روح اللہ، 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 اللہ ہو۔ اپنے نفس کی طرف توجہ کریں، concentrate on your لطیفہ نفس and seek forgiveness from God and seek purification from God while you repeat after me. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 اللہ ہو۔ سيدنا حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم آخر ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غور شاہی. All right, that's all for today. And see you tomorrow, if I'm still alive. Take care.